Ladies and gentlemen, kindly please be seated. Ladies and gentlemen, kindly please be seated so that we can start our proceedings. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and our distinguished speakers, Assalamu alaikum. A very good morning and a very warm welcome to this pivotal session with audit committees of listed companies on the theme, Bridging the Gap, aligning auditors, regulators, and audit committees. Today, we gather with a shared purpose to foster dialogue, strengthen collaboration, and ensure the highest standards of audit quality and governance within our corporate framework. Before we begin, I would like to introduce myself. My name is Zaina Mubarak. I'm an ICAP member, and I am extremely honored to be your host for today's event. It is a true privilege to stand before such esteemed guests. To start this event with the blessings of the Almighty, I kindly request everyone to maintain silence as we listen to the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ameen. Jazakallah. Ladies and gentlemen, as we gather here today, let us take a moment to honor our nation and the values that bind us together. I now invite you all to stand up with pride for the national anthem. Pakistan,
Thank you so much. Please be seated as we officially commence the event. Ladies and gentlemen, it is now my honor to invite Mr. Rashid Rahman Mir. Mr. Rashid is the managing partner at Rahman Sarfraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants, with over 3 decades of extensive professional experience. His areas of expertise include audit, taxation, management, consultancy, project evaluation, and corporate legal advisory. Please welcome Mr. Rashid Rahman Mir. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished guests, ICAP's respected council members, esteemed representatives of the regulatory bodies, audit committee chairs, fellow auditors, Assalamu alaikum, and a very good and pleasant good morning. It is both an honor and a privilege to welcome you to this important and timely session titled Bridging the Gap, Aligning Auditors, Regulators, and the Audit Committees on behalf of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and Auditing Standards and Ethics Boards. I thank each one of you for taking time to join us today. We are particularly grateful for the presence of our distinguished regulators and colleagues. Your continued engagement with the profession speaks volumes about the shared responsibilities we all carry in upholding financial integrity in Pakistan. Let me briefly introduce the Auditing and Ethics Standard Boards, ASEB, a newly constituted board by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan with an expanded mandate and multi-stakeholders representations including SECP, State Bank of Pakistan, Audit Oversight Board, Pakistan Stock Exchange, and the Quality Assurance Board. The board is committed to setting high-quality auditing standards, auditing and ethical standards, and work in the public interest. ASEB is a reflection of ICAP's evolving role as a facilitator of the dialogue, a guardian of ethics, and partner in national development. Today's session builds on the encouraging momentum of our inaugural event in Karachi on May 21st. It is part of the broader initiative to foster open, structured dialogues between the audit committees, auditors, and regulators, a dialogue that is long overdue and crucially important in today's complex financial environment. The financial ecosystem is evolving rapidly. Disruptive technologies, ESG reporting, increasing public scrutiny, and geographical uncertainties are changing the rules of the game. Audit committees sit at the crossroads of this change. They are no longer just a compliance guardians. They are expected to be strategic advisors, risk watchdogs, and the ethical anchors. But the audit committee, to succeed their relationship with the auditors and regulators, must be functional, respectful, and above all, collaborative. Too often, these relationships are fragmented, marked by the parallel efforts and missed opportunities for synergy. We must therefore acknowledge, and I say this with utmost humility, that effective implementation of regulations cannot rely solely on monitoring and punitive actions. It is equally the responsibility of the regulators to assess the practicabilities of the standards and to foster an enabling environment. We need to move away from a culture of the regulatory enforcement to the one of the strategic partnership. Materiality must guide our enforcement actions. Regulatory energy should focus on disclosures and omissions that are genuinely misleading, material, or reflective of misconduct, not on immaterial technical lapses. Over-regulations or the perception thereof
can discourage compliance rather than promote it. Our purpose today is to strengthen that alignment between audit committees, auditors, and the regulators. By doing so, we can not only enhance financial transparency and reduce compliance risks, but also safeguard investors' trust and uplift corporate governance across the board. We have curated a thoughtful agenda today featuring keynote remarks from our regulatory leaders and two insightful panel discussions. The first panel will explore ways to bridge the gap between auditors and the audit committees, and the second panel will explore into the expectations and evolving challenges faced by the audit partners. The hope is that today's dialogue will result in actionable takeaways, better communication, clearer role definitions, and a stronger shared understanding of the pressures and constraints each stakeholder faces. Let me also reaffirm ICAP's and ASEB's commitment to serve public interest by strengthening the audit profession, upholding ethical excellence, and supporting innovation and reforms. Before I close, I encourage all participants to engage fully in today's discussion, share your experiences, raise questions, and challenge assumptions. This is a space for mutual learning. Let today be more than just another session. Let it be the beginning of a more aligned, collaborative, and resilient financial oversight ecosystem in Pakistan. Thank you once again, and I wish you all a very meaningful and productive day ahead. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Mir. As rightly said by Mir Sahab, let it be more than just a session and continue such activities in future as well. This will help us bridge the gaps between all the stakeholders. Now, as we are speaking about key stakeholders, we all know that SECP is a major stakeholder in this corporate framework. So now I'll be playing a video message from Mr. Akif Saeed, Chairman SECP. He couldn't attend the session in person as he was on leaves, but has sent us his message for you on our request. Mr. Akif Saeed possesses extensive regulatory, operational, and business expertise in relation to key infrastructure entities within the capital markets. Please welcome Mr. Akif Saeed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Saifullah, President ICAP, Mr. Farooq Rahman, Chairman, Auditing Standards and Ethics Board, ICAP, distinguished guests and colleagues, Assalamu alaikum and good morning. It is a pleasure to share my thoughts with you today. The role of Audit Committee is central to corporate governance reforms, and ICAP has taken a commendable initiative by organizing this important session. As you are aware, financial transparency, accountability, and investor confidence are core principles that lie at the heart of SECP's regulatory objectives. Therefore, timely access to quality information and active corporate governance framework serve as the lifeblood for the listed companies as well as investors of capital markets. Audit Committee's role in this regard is central in fostering these goals. In terms of global standard setter, the International Organization of Securities Commission, IOSCO, provides a comprehensive framework to guide regulatory practices and strengthen capital markets worldwide. As an active member jurisdiction, the SECP aligns its regulatory framework with the IOSCO principles. These principles particularly emphasize that the issuer must provide accurate, timely, and comprehensive disclosure of financial and other material information. Importance of strong, independent, and proactive audit committee to ensure the reliability of financial statements and robustness of audit function in the
effectiveness of internal controls. Further, the World Bank, in its report on the observance of standards and codes on accounting and auditing in Pakistan 2021, also emphasizes the crucial role of Audit Committee in corporate governance. It also draws attention to the need to strengthen the independence and the financial expertise of Audit Committee members, improve their oversight capacity, and institutionalize board and committee evaluations. These findings are directly relevant to our current governance landscape and underscore the need for consistent implementation and monitoring framework in listed companies in particular. As you are aware that SECP under the Code of Corporate Governance requires mandatory formation of audit committees for listed companies at board level that is responsible to oversee financial reporting, internal control system, audit function, and compliance with applicable legal regulatory requirements. Therefore, members of audit committee are expected to provide independent oversight of the company's financial reporting processes, monitor the effectiveness of internal control system, oversee the internal and external audit process, and ensure compliance with relevant legal and regulatory requirements. Further, audit committee serves as a bridge between management, external auditors, and the board of directors. SECP expects audit committee to engage proactively and critically with management, external and internal auditors, ensure that our oversight is grounded in independence, objectivity, and open dialogue, especially on matters involving judgment and internal controls. Regular, well-structured meetings and a composition of diligent, competent members are essential in preventing oversight lapses and promoting transparent, reliable financial reporting for shareholders. Alongside the responsibilities of the Audit Committee, SECP also places equal importance on the role of external auditors in upholding audit quality and accountability. I have reasserted at various forums that the auditors must recognize their accountability with the Audit Committee and the board. SECP expects external auditors to maintain full independence, communicate transparently with the Audit Committee, and ensure that their engagement terms, scope, and reporting responsibilities are clearly understood and agreed upon with the committee. I would like to take this opportunity to draw attention to recent amendments introduced under the Code of Corporate Governance, which are: Audit Committee now play a crucial role in overseeing and promoting sustainability reporting and assurance. The members of the Audit Committee must therefore be well equipped to take responsibility for ensuring that companies appropriately integrate sustainability considerations into their strategy, risk management, and reporting practices. This includes verifying that sustainability risks and opportunities are properly identified, prioritized, and transparently reported. Further, the SECP also expects audit committees to undertake a formal and effective annual self-evaluation of their performance and effectiveness. This evaluation also should involve a structured assessment of how well committees is fulfilling its oversight responsibility with input from full board. Therefore, for listed companies, strengthening audit committee is not merely a compliance obligation, rather it is an economic imperative. Informed, empowered, and independent audit committees protect shareholder interest, uphold the integrity of the capital market, and help attract both domestic and foreign investment. I will conclude by reiterating that SECP remains committed to a forward-looking agenda that includes the digital transformation of supervisory functions, the continuous enhancements of the corporate governance framework, and capacity building initiative for board and committee members. Thank you. Thank you so much, Mr. Akif, for your kind words. As SECP is related primarily to compliance and regulations, we cannot ignore the fact that corporate governance and ethics go hand in hand, and it is the area which is mostly self-regulatory.
So in this context, my next video message will be from Dr. Linda Beek, Director, International Ethics Standard Board of Accountants. Dr. Linda Beek's role at ISPR involves interaction with the ISPR's Emerging Issues Oversight Committee, the Technology Working Group, and the International Auditing and Assurance Standard Board on matters of mutual interest. Dr. Beek is a certified public accountant and also holds a doctorate in business administration from Hong Kong. Please welcome Dr. Linda Beek. Good morning. It's a privilege to join you today at this important event organized by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. I would like to begin by thanking ICAP for your gracious invitation and commend you for bringing together audit committee chairs, regulators, and auditors for a much-needed conversation on strengthening oversight and accountability in today's complex corporate environment. In a world where the demand for corporate accountability is at an all-time high, where financial reporting is under constant scrutiny, and where ethical missteps can have swift and far-reaching consequences, aligning auditors, audit committees, and regulators is not optional, it is essential. So, why does ethical governance matter? Well, beyond compliance, ethical governance builds resilience. It safeguards organizational integrity, it assures stakeholders of fairness, and creates a legacy of trust. Take, for instance, the famous case of a global energy company. That company collapsed more than 20 years ago under the weight of unethical practices. If its audit committee had exercised stronger oversight, maintained greater transparency, and upheld ethical principles, the organization's downfall and widespread economic impact might have been averted. Contrast this with organizations that are celebrated for their ethical governance. These are firms where customers, investors, and employees alike feel confident in their leadership. They stand as examples of how ethical practices produce not just compliance, but competitive advantage. Today, we'll explore how the ISBA Code of Ethics can serve as a bridge between key actors on the stage of ethical business, and more importantly, how those charged with governance, particularly audit committees, can embrace their evolving role as stewards of trust. Some of you may not be familiar with the International Ethics Standards Board for Accountants, or ISBA. So let me provide you with some context. ISBA is an independent global standard-setting board comprised of 17 board members from diverse backgrounds all around the world. The ISBA Code of Ethics is used in more than 130 jurisdictions and translated into almost approximately 40 languages. Although the code is written for professional accountants, the fundamental principles and the conceptual framework can be effectively adapted to most organizations. Now, let's take a closer look at what it really means to bridge the gap between auditors, audit committees, and regulators. At the heart of this alignment is trust-based collaboration, not just during the audit or the annual audit cycle, but through ongoing proactive engagement. The ISBA Code gives us a very useful blueprint for fostering this collaboration, especially the sections that speak to the behavior and responsibilities of professional accountants in public practice, in particular auditors. At ISBA, we are committed to developing robust, globally accepted ethics and independence standards that serve the public trust. Our mission is rooted in a simple but powerful idea: trust. Trust in the financial system, trust in governance, and trust in the professionals who support sound corporate behavior. Today, I'd like to touch on several topics that contribute to trust. I'll begin our time together by addressing the enhanced role of audit committees and how to bridge the gap between operating in silos to acting in synergy. Next, I'll highlight the fundamental principles that form the bedrock of ethical governance. We will then explore practical tips to empower audit committees to foster transparency and accountability effectively.
Along the way, we'll delve into some real-world examples to illustrate the transformative impact of ethical governance. Finally, we'll close by summarizing 5 actionable takeaways that can elevate the effectiveness of audit committees. Let's begin our journey by reflecting on the enhanced role of audit committees. The role of audit committees has grown significantly over the past 2 decades. Once considered mere compliance reviewers, audit committees are now seen as active participants in corporate governance. You are the guardians of integrity and the protectors of the public interest. The IASBA Code reflects this evolution. In sections 110 through 115, we lay out the fundamental principles that apply to all professional accountants. They include integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. These are not just aspirational, they are the ethical backbone of financial oversight. They are also principles that can be applied in most business situations or professional engagements. In Section 120, the Code introduces the conceptual framework, which provides a systemic approach for identifying, evaluating, and addressing threats to compliance with the fundamental principles. This framework reinforces the importance of critical thinking and professional judgment, not only by auditors, but also by audit committees who are charged with governance. Perhaps most critically, Sections 260 and 360 address how professional accountants should respond to noncompliance with laws and regulations. We refer to this as no-clair. This provision provides auditors and those charged with governance to act decisively when they encounter misconduct or risks that threaten the integrity of financial reporting. The message here is clear. Audit committees are not passive observers. They are active ethical leaders. So how do we move from operating in silos to acting in synergy? How do we bridge the gap? IASBA's approach to governance is built on collaboration, shared accountability among auditors, audit committees, and regulators. When these stakeholders align around a common ethical foundation, we build resilient, transparent institutions. Now, first in the IASBA Code, I'd like to focus on Section 300, which requires professional accountants in public practice, like auditors, to apply the conceptual framework to identify, evaluate, and address threats to compliance with the fundamental principles. So what does this mean for audit committees? It means that audit committees must be fully informed stakeholders in this process. For the conceptual framework to function effectively in practice, auditors need to engage audit committees early in identifying risk, discuss areas where threats to independence or objectivity may arise, and jointly evaluate how safeguards, such as limiting certain non-assurance services or rotating engagement partners, should be implemented. This creates a more transparent and engaged risk oversight environment, where ethical and professional standards are applied not just behind closed doors, but in active partnership with governance bodies. Let's not forget, audit committees are those charged with governance. Their role is not simply to receive information. It is to question, challenge, and influence decisions that affect the integrity of the audit and the financial reporting process. Guidance for carrying out those conversations can be found in sections 300.09, 300.10, and 400.4 of the IASBA Code. They emphasize the importance of effective communication between professional accountants in public practice and those charged with governance. This is more about just meeting periodically. It's about cultivating open, two-way channels where concerns can be raised, issues can be clarified, and expectations can be aligned. The sections emphasize the importance of communication between auditors and those charged with governance. Here's what that looks like in practice for auditors.
Auditors are expected to inform audit committees of any significant threats or concerns that arise during the audit engagement. Audit committees, in turn, have a responsibility to ensure that communication is not just procedural, but meaningful. They should ask probing questions, seek clarifications, and request direct communication about critical audit matters. And this communication must be two-way. This means audit committees should also inform the auditors of any emerging business risk or regulatory developments that could impact the audit, or concerns raised through internal channels, including whistleblower reports or management behavior. They should also inform the auditors of changes in internal control environments, compliance issues, or legal exposures that may not be readily evident to the financials or in the financials. Too often, communication between auditors and audit committees becomes a compliance exercise. It's boilerplate, formal, and brief. That is such a missed opportunity. Instead, what we need is ongoing, open, and substantive dialogue. So maybe that requires a cultural shift from transactional to strategic. Maybe you have an audit committee relationship that communicates regularly to ensure both parties are well informed. If so, congratulations. If not, let's take a moment to clarify what is required to bridge the gap. First, it requires audit committees to view the auditor not as a vendor, but as a critical strategic partner in assuring ethical, transparent governance. Secondly, it requires auditors to see audit committees not just as approvers of audit fees, but also engaged stewards who can reinforce their independence and elevate concerns. Finally, it requires regulators to provide an enabling environment where these relationships can thrive through clear expectations, independent safeguards, and support for ethical conduct. In some relevant sections of the IASBA Code remind us that bridging the gap is not just about compliance, it's about communication. When audit committees fully embrace their role as part of the ethical ecosystem envisioned by the IASBA Code, we move from formality to function and from transaction to trust. Now, let me share with you a sobering example that underscores why your role as audit committee members is so critical. In a recent enforcement action by the Hong Kong Stock Exchange, audit committee members failed to intervene in a series of highly questionable loan and investment transactions over a period of several years. Despite glaring red flags like borrowers defaulting, related party transactions, and missing documentation, there was little to no challenge of management's representations. No meaningful due diligence was undertaken. No credible risk assessments were conducted, and oversight of internal controls was practically absent. The consequences were severe. The mismanagement resulted in approximately $60 million in impairment losses and raised serious questions about the integrity of the company's financial reporting. Perhaps the most disconcerting element was that the audit committee, whose very purpose was to safeguard transparency and protect the shareholders, seemingly stood by as these failures unfolded. This case is a powerful reminder that oversight is not a formality. It is a responsibility, one that demands courage, curiosity, unwavering commitment to the public trust. So, just to summarize, bridging the gap is about clarity in roles and expectations, proactive engagement, especially when the economic or business environment is volatile, and timely sharing of audit findings, particularly those that point to systemic risk. Over the past 10 to 15 minutes, I've shared some proactive measures. Now it's time to consider how to address challenges in governance oversight. Of course, that's easier said than done, and audit committees face significant hurdles. That's understandable. For example, conflicts of interest can compromise judgment. Information asymmetry can obscure the real story behind the financial statements.
Regulatory fragmentation makes it difficult to stay current, especially in cross-border context. And then, of course, limited resources can dilute oversight quality. So here's what the IASBA Code can do to help. It provides an ethical lens to navigate complex decisions. It emphasizes independence, objectivity, and a duty to act in the public interest, even when that's uncomfortable. More importantly, the code reminds us that when governance fails, the consequences are not limited to the boardroom. They impact employees, they impact investors, markets, public trust. Audit committees must be empowered and ethically equipped to raise red flags, to challenge management, and to guide course corrections. This has often been referred to as moral courage. Moral courage, and by extension, ethical governance, is guided by a few core principles that are universally acknowledged yet profoundly impactful. Integrity. At its essence, integrity means doing the right thing, even when no one is watching. For audit committees, this principle translates to unwavering dedication, to transparent reporting and ethical oversight, regardless of convenience or external pressures. A good way to check your integrity is to do the headline test. Now, let's imagine that you're facing a challenging decision and the details of that decision were eventually shared on the front page of your company's website. Would you be comfortable or would you panic? If that exposure into your decision causes anxiety, you might need to rethink it. Remember, most people don't walk out one day and decide to be unethical. It happens incrementally through a series of unsound decisions that go unchecked. Second, transparency. Transparency is the cornerstone of trust. Ensuring that financial disclosures, risk assessments, and decision-making processes are clear and accessible builds confidence among stakeholders and assures them that the organization is guided by truth. Third, accountability. Governance is just ineffective without accountability. Audit committees must hold all actors, including themselves, responsible for decisions and actions that impact the organization's integrity and future. Next, objectivity. Objectivity ensures that bias, undue influence, and conflicts of interest do not compromise decisions. It reinforces the independence and credibility of audit committees in their oversight roles. Lastly, professional competence and diligence. Ethical governance demands the committees and their members remain equipped with the knowledge and skills necessary to navigate complex challenges and make well-informed decisions. These principles are not abstract ideals. They are the foundation upon which trust is built. Reputations are safeguarded, and long-term success is realized. So these are the 5 principles. And we've established those. So let's turn our attention to the actionable steps that audit committees can take to translate these ideals into impactful governance practices. First, it starts with a culture of ethics and inquiry. Boards must reward skepticism, not silence. Questions should be welcomed, not discouraged. Preparation is pivotal. Audit committees can maximize the effectiveness of meetings by ensuring structured pre-meeting briefings with internal or external auditors. This ensures that the committee members come prepared with a clear understanding of the key issues, which enables more focused and strategic discussions. Next, an audit committee can only be as effective as its access to information. Establishing independent channels to review internal audit and compliance reports ensures that no critical risk or violations go unnoticed. Next, auditor independence. Auditor independence is non-negotiable. Conducting annual assessments of auditor independence and communication quality ensures objectivity and
strengthens stakeholder confidence. The IASBA code supports these assessments with clear guidance on non-assurance services and fee-related provisions, helping audit committees assess whether auditor objectivity is being safeguarded. Audit committees have the authority and the obligation to demand transparency and ethical rigor. Don't let that influence be wasted. A fourth practical step is leveraging IASBA guidance material. The IASBA guidance material provides invaluable guidance for auditors and audit committees. By integrating these resources, audit committees can uphold auditor objectivity and strengthen governance frameworks. Regulators can further support high-quality financial information by requiring auditors to comply with a robust code of ethics, like the IASBA code. Lastly, promoting ethical capacity building. Ethical capacity is not static. It must be nurtured. Audit committees should commit to ongoing education and training in ethics, regulatory changes, and best practices. In summarizing these action steps, I would like to encourage audit committees to take a proactive stance in their oversight, foster regular open dialogue with auditors and regulators, and commit to ongoing ethical learning, because the risk and pressures we face today are evolving, and so must our responses. When audit committees implement these practices, they not only enhance their effectiveness, but also strengthen the entire governance ecosystem. In closing, I leave you with this thought. Ethical governance is the bridge that connects our principles to our actions, and our actions to the trust of those that we serve. Bridging the gap is not about compromise. It's about shared purpose. When auditors, regulators, and audit committees speak the language of ethics, we build systems that don't just work, they endure. Thank you for your time and attention. I wish you all the best for a successful and informational conference. Take care. It was indeed an honor for us to have Dr. Linda's video message here. It reminded me of a little story which I heard when I joined ICAP, and I believe most of you have heard it too. That there was this ICAP member who always used to open his drawer when he comes to his seat, and when he retired, people around him were very curious that what it is that he always used to look at in his drawer whenever he comes to his seat. This was when he retired. His colleagues opened the drawer, and there was a paper on which there was written, left by debit, right by credit. So for us being auditors, we should have in our drawers written on the paper that we are responsible for watching the interests of public at large. Moving forward, now I would like to invite Mr. Amin Ali, Senior Partner at Crow Hussain Chaudhary and Company, to the stage to deliver a presentation on the regulatory environment of Audit Committee for Listed Companies. Mr. Amin is a fellow member of ICAP and ACIS with nearly 25 years of professional experience and has led and contributed to a wide range of assurance and advisory engagements for large conglomerates, multinational corporations, international non-governmental organizations, and listed companies. Please welcome Mr. Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone around. My topic today is regulatory requirements of audit committees of listed companies. While I was given this topic and I was trying to prepare it, I made certain research and then thought
what makes an audit committee so robust? जब हम एक audit committee की बात करते हैं, तमाम audits की बात करते हैं, वो क्या चीज़ है जिसके बायस हम एक audit committee को एक next level पे लेके जाते हैं? A good audit committee is perceived that the financial statements that it reviews, they're going to add value, they're ensuring that they are transparent, and definitely they're going to enhance the confidence of the regulator and the stakeholders. I'll start with one quote. I believe qualified, committed, independent, and tough-minded audit committees represent the most reliable guardians of the public interest. So basically, these are the qualities or these are the challenges that we face, and once an audit committee comes up with this, the confidence of the regulator and the investor's trust that increases. The quote goes on to say, there is no reason why every company in America shouldn't have an audit committee made up of the right people, doing the right things, and making the right questions. This is a quote by Chair US Securities and Exchange Commission. Going with the audit committee, abhi 2-3 saal pehle, another phenomena arose, which was known as the VUCA word, which is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. If we look at the new traits that have come up, we believe that audit committees will take the word, the financial statement, and everything in that context. To rationalize the same, I did some research from leading practices across the globe. कि वो जब audit committees की बात करती हैं, audit threads की बात करती हैं, तो what do they say? कि अब globally जो audit committees हैं, what trends they are looking around. This survey was taken back in a couple of months back in 2025, and there were some 237 audit chairs that took part in this survey. And if we look through them, the 3 key trends which every audit committee in the US is talking about is the cyber security, is ERM, and then finance and internal audit talent. So basically, this goes on to reflect that the AI and the revolution which technology is bringing, these are the key trends which audit committees are looking forward to. और यही वो challenges हैं जो कि audit committee की उस robustness को enhance करेंगे. When we basically, you people are much experienced and definitely we can discuss at length. जब हम audit committee की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे सामने आती है, usually that comes the quality of the audit and the audit firms. तो इसी survey से I took another relevant chart. What is the most important consideration for assessing the quality of the company's independent auditors? Because once we move forward, this is the audit committee and the relationship with the auditors, which is one of the prime factor which comes to our mind. और जब इन्हीं 237 audit chairs से बात की गई कि आप अपने independent auditors में किन qualities को देखते हैं या किन qualities को perceive करते हैं, the top 3 qualities were previous experience working with the auditor, firm's overall repute, and audit quality indicators. बड़ी different सी चीज़ आ गई. I took another survey. That both the surveys are from the leading accounting practices across the globe. And if we look at the other survey, that what are the key trends which this network is thinking, it again goes with the same. The internal controls, generative AI, cyber security, ESG, financial reporting, and then communication with the auditors. So that means all the networks, everyone around the globe, they're coming with the same thought process कि एक audit committee जिन trends की बात करती है, उन trends में cyber security, generative AI, internal control, compliance, and then coordination and communication with the external auditors is of paramount importance. If I try to connect this with the regulators in Pakistan,
where do we come from? I took a survey of 2019 from the top audit regulators of Pakistan, Audit Oversight Board. ये जी 2019 का एक survey है that was widely shared, and the survey undertook 102 chartered accountant firms and 62 audit committees. This was a wonderful survey. All of us had been a part of it. और इस survey के अंदर जो एक बड़ी important चीज़ थी, that was Audit Oversight Board apart from various other things. If we go with the Audit Oversight Pyramid, which was a part of this survey, it gave a very strong message that what a quality audit is all about. They gave a triangle of three things. That if you want to have more quality audits, it should be a function and it should be an interaction amongst the auditors, the audit committee, and then the oversight which is caused by the Audit Oversight Board. And if we again speak today, the more communication an audit committee has with the auditors, the more they come to the financial discipline. What are the areas they need to more look about, or what are the challenges that the company should cater to? In this survey, there were lots of revelations. I chose a couple of them which are more relevant to my presentation today. इससे एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे था. I've just cross-referred with the same boxes that appeared in that survey. Factors considered by audit committee members while selecting an auditor. And against all the widespread thoughts that we have, this survey revealed very differently. The top three characteristics which are there before choosing or selecting an auditor comprise the industry sector experience, the auditor's capacity, and prior experience with the auditor. The more often we think about the audit fee, their affiliation, the networks, etc., they do not make part of those top three characteristics which came out as a result of that survey. Again, this survey has another challenging area, the challenging aspects of financial reporting. Audit committees क्या सोचती हैं? Financial reporting में क्या challenges आ सकते हैं? The big majority thought about the major judgmental areas that affect the quality of an audit. The related party transactions, and then compliance with regulatory requirements. So these were the three challenging areas that came up from the audit committees, which are more challenging. And if we look into the context of the audit committees in today's session, these 3 or 4 aspects are the one that are coming repeatedly to our attention. So the last thing that I took from that survey was, what are the factors that affect the audit quality? Because this survey was a combination of knowledge both from the audit committee and the auditor side. The factors affecting the audit quality, which everyone observed, was quality of audit staff, coordination with audit committees, and then the audit fee. Maybe the challenges that affect the quality of an audit. I tried to match the survey that our top regulator took in 2019 with another comparative regulator, Public Companies Accounting Oversight Board from the US. In logo ne I've just taken a snip of that spotlight. It's a 2024 conversation with the audit chairs in the US, published very recently in May 2025. And there were 272 audit chairs that were interviewed or those were questioned in that survey. और basically जब उन लोगों ने PCAOB ने इस survey को undertake किया, they thought that the significant discussion between audit committees and their audit firms क्या होनी चाहिए? That came about communication, coordination, a very important aspect of the firm inspection report, which in our case is by ICAP and
probably some letters from Audit Oversight Board. The economic environment, they call it as critical audit matters, we call it as key audit matters, which basically go on to explain how the audit was done and jo significant matters jo ke auditors ne undertake kiye, wo kya the. And then the impact of emerging technologies. So again, what our key regulator observed, what we gave as a survey in 2019, and what the very recent conversation across the globe in the US in 2025 has undertaken, 3 or 4 things are in common. The technology drive, the communication, and then compliance. I took it to some other surveys, because in Pakistan as well as in the UK, we have got a variety of listed companies. They are very large conglomerates, and then there are certain other listed companies with varying sizes. In the UK, their regulator is Financial Reporting Council. The Financial Reporting Council, in collaboration with ICAEW, they also published a publication that what the audit process is all about, and when it comes to the audit and the auditors, what an audit committee should consider, or how should they question their auditors. उन्होंने इस पूरे financial reporting cycle को 4 steps में लिया: planning, production of interim and annual reports, फिर review performance, which comes at the end, and after the audit committee has met with the auditors, they are going to plan about the audit of the next year, formulating the action plan. Again, they suggested some questions which actually the audit committees in our part of the world also do. आपने audit क्या किया? Significant matters क्या थे? What are the significant deficiencies? What do you want to bring us to our attention? What do you feel should be the audit plan for next year? Do you want to suggest any improvement in the notes or the financial statements of our company? What are the key audit matters and how are they going to impact? क्या कोई ऐसे quantitative या qualitative factors हैं which are not disclosed but which may impact the reporting? And then at the very end, what is that matter which is going to affect the confidence of the investor? Same thing is coming across, I've taken 3 economies: Pakistan, UK, and the US. So this was all about setting that if we speak about the audit, we speak about the audit committees and the auditors. So these are the areas that we look into. Coming back to the specific topic that I have been given today, I'm very sure that you people know much more than me, but just to touch base, in Pakistan, because we are listed companies, there are 4 codes of corporate governances, and either one of them may affect our company. The more widely spread one is the listed companies code of corporate governance regulations. Then there's a separate code for insurance companies, the public sector companies, and a very recent phenomena is the state-owned enterprises. Their code and their certain associated regulations, they have come up in 2024. I'll just be just touching because this is a very established phenomena. There was a very, not a recent one, an older report by OECD that was back in 2018, and even that goes on to show that in Pakistan, the compliance with the code of corporate governance is at a very good level. And rather, they were comparing it with other countries to the related party transactions. It was a very good fact to learn that in addition to one other country, Pakistan was the only country which was putting so much emphasis on related party transactions. 2 mandatory committees, which is Audit Committee and HR and Remuneration Committee. There can be Nomination Committee, Risk Management Committee, and a very recently introduced Sustainability Committee. Again, if I look into the code, the corporate governance regulations, and if we look into the board audit committee, हम 3 directions पे focus कर पाते हैं. The external audits, the coordination with regulator, and then board audit committee acting as the oversight arm of the board, जिसमें वो internal audit या और कुछ activities को take up कर सकते हैं.
the code goes on to show what is going to be the composition, what are going to be the meetings. Broadly, in all the 4 codes that I just spoke about, ये चीजें same है, with one exception that in listed companies, at least one of the board audit committee member should be financially literate, but for state-owned PSCs, it's the majority that has to be financially literate. Board audit committee requirements, you have to have a board secretary, he is to take the minutes, he is to disseminate them. And then very important thing which our listed companies regulations go on to explain, they are the TORs. The TORs of the audit committee that should be there. Very early, I spoke about the AOB 2019 survey that also contains illustrative terms of reference. Our regulations also describe the terms of reference. And if to my understanding, these TORs can be split into 4 broad categories. Again, dealing with the external audit, dealing with the internal audit, the regulators, and then all the other important aspects. हम लोगों ने डॉक्टर लिंडा की भी अभी स्पीच सुनी, आकिफ साहब का भी हमने मैसेज सुना. So one thing which is very important, that was communication with the external auditors. This is that part which most of us are undertaking very eloquently, or this is that part which can be actually enhanced further. अभी जब हम ऑडिटर से कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो it starts with the planning of the audit, where the auditor describes the extent, nature and timing of the audit procedures. It goes on to explain कि वो audit में क्या करेगा. उसके बाद key audit matters आ गए, audit conclude हुआ और हमने अपनी auditor's report दी. इसके साथ another important phenomena that has arisen in the a few past recent years, that is ISQM1. Because under the International Standard of Quality Management 1, which has become applicable in Pakistan from 15 December 2023, audit firm may be required to discuss its system of quality management with the audit committee, because audit committee is a part of those charged with governance. So जो policies and procedures एक audit firm अपने system of quality management पे बनाएगा, audit committee उनको भी discuss कर सकती है apart from other things. I'm very sure most of us are well aware of what this recent change is, but since this was a new one, I thought to reiterate it in the benefit of everyone. The state-owned enterprises, audit committee, internal control and risk management regulations. State-owned enterprises के लिए मैंने चंद financial statements देखी listed companies की, and they are very much in compliance with this. Broadly, this is aligned with the listed companies regulations, but then there are 3 or 4 new areas that the regulators have come up with. This is also available on Central Monitoring Unit, Finance Department, the ministry's website. Audit committee के function में एक चीज़ ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा mechanism implement करें जो कि fraud को prevent कर सके. So this is a new requirement. They want the internal auditors to be independent, the state-owned enterprises. They want the audit processes to be thorough and aligned with SOE's needs, and ensure that they address the regulatory risk and the political influences. So this is something which they have put in the law कि एक SOE, state-owned enterprise की audit committee इन चीज़ों को ensure करेगी. बहुत candidly इस code के अंदर जो articulate की गई ये चीज़ वो ये है कि अब एक internal control framework बनाया जाएगा, और SOE enterprises का law categorically आपको 5 choices देता है कि from ISO, from the ERM or from the King's Code, you can choose any framework to make your own internal control framework. You have to have the risk management framework, and they have given you criteria that how the performance of board audit committee should be evaluated. जिसमें ने 5-6 criteria दिए हैं जिसके ऊपर annually board audit committee अपनी performance को evaluate करेगा. So this was a new phenomena. I thought to touch upon it. I'll just conclude my presentation with another survey from one of the accounting networks in across the globe.
what an board audit committee and financial reporting process, if we conclude what are going to be the top 9 characteristics: effective leadership, stakeholder communication, cyber security, staff needs, company challenges, reporting compliance, diverse professionals, and then self-assessment and improvement. Isme, the 7th point is the one which may be at the heart of the audit committee and which may affect the auditors, which is the up to speed on reporting and compliance. How quick the reporting and compliance is once the year end approaches. It was a brief presentation. I've just tried to touch base with what the global trends are, what the reporting requirements are, and how the audit committees and auditors can take them up. Thank you. Thank you so much, sir. It was indeed a very engaging presentation. I would now invite Mr. Farooq Rahman, ICAP Council Member and Board Chairman, present on stage to present a souvenir to Mr. Amin. Thank you so much, sir. Moving forward, now we would like to play a video message of Mr. Adnan Afaq, Member Audit Oversight Board. Mr. Adnan Afaq is a banking professional with over 35 years of diverse experience in risk management, finance, strategy, and business relationship. He has held senior roles at leading financial institutes, including Chief Executive and Managing Director of Pakistan Credit Rating Agency, PACRA, Chairman of PACRA Analytics, CEO of Escri Investment Management Limited, Group Head Strategy at Escri Bank, and CFO at Royal Bank of Scotland. Please welcome Mr. Adnan. Assalamu alaikum, everyone. I'm actually in heaven. That's why I could not come. And for those who don't know where heaven is, it is about 12 hours drive from Islamabad, very close to Hunza. It's a place called Gulmit. I am a member of the Audit Oversight Board, and since 2023, and it is being chaired by Zafar Hijazi, who was also the former chairman of SECP. Audit Oversight Board is an independent regulatory body established under SECP Act 1997, Part 9C, and it was established in August 2016. But it actually got effective in July 2017, but it has not been very effective for the first few years of its life, and only when this new board was constituted, it has come to life and has become very active. Oversight boards came into existence because of corporate financial scandals internationally, such as Enron and WorldCom. There has been a lot of thoughts that got into it, and there has been a shift from self-regulation to independent regulations. There are about 56 jurisdictions worldwide which have oversight boards now, and this includes India and Sri Lanka. These are preliminary years for Audit Oversight Board in Pakistan, and our show cause notices leading to orders being issued against firms have now received very nominal fines. As time goes by, these fines are going to become more and more stringent. The whole purpose behind this is that the quality of audits improve and the public interest of is protected and the public money is protected.
So there is a dire need for both the audit committees and the auditors to be more vigilant. I will give you some examples. Since Audit Oversight Board has been effective, they have issued almost 54 orders. 33 of them are as simple as the fact that the auditors were not registered with AOB. Now, the requirement is that all auditors who audit public interest companies must be first cleared by Quality Assurance Board of the ICAP, and then they should have be registered with AOB. What transpires here is that the auditors and the audit committees both were not aware of what a public interest company definition is. Public interest companies are mainly listed companies. They are public sector companies, government owned, NBFCs, sugar mills, and so on and so forth. And this is defined in the company's ordinance of 2017. Other issues such as that auditors rotation did not take place. It is mandatory for auditors of public interest companies to get rotated after 5 years, and in most cases the auditors and the audit committee was not aware of this. And this is like 60% of all the findings that came about. Other matters that were also prevalent in this was that about 17% of the cases were where accounting estimates were not correctly or properly evaluated. And then there were other variety of other issues, including matters pertaining to related parties. So what is it that we need to do going forward? First of all, audit committees need to be aware that when they are appointing members in the audit committee, they should be their financial acumen should be strong. They should have awareness of the standards and the law. So the people who sit on the audit committee will matter a lot. And the second is, because the environment is changing very rapidly, it is imperative that the people in the audit committee and the board update themselves with the new regulations and the standards. And consequently, a very simple thing could be that you ask your CFO and company secretary and or company secretary to run periodic courses for you where they would update you on the latest developments and perhaps revise some of the older important regulations. So this is what I really have to say, and I wish to see a lot of improvement in the quality of audits going forward. Thank you. Thank you so much, Mr. Adnan. Now, I would like to invite our senior member, Mr. Ali Latif, past President ICAP and member Auditing Standard Board, and partner at Munif Ziauddin and Company. Please welcome Mr. Ali Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. It's nice to see that this is a pleasant weather today, because we've had quite a strong heat wave in the last few days. And no doubt it's an honor and privilege to be among all of you. And we are grateful, especially to, I think, Adnan Fak's message, along with Akif Bhai's message with regard to the new Auditing Standard and Ethics Board. This is a new initiative under the great leadership of our very own Farooq Saab, and the Auditing Standard and Ethics Board has expanded to include new stakeholders and representation of SECP and other as well. And keeping in view this newly constituted board under ICAP,
we have got the multi-stakeholder representation, which includes the State Bank representative, the SECP, the Stock Exchange, and our Quality Board of the Institute as well. We all acknowledge the criticality the Audit Committee plays for a company. And now there are some few discussions and experiences I would like to share with you as well. I would like to ensure that whenever you have time, do share your experiences with the rest of our members, because an audit committee of a specific industry has its own challenges. And this is what this is all about, and hopefully later on, our own audit standard and ethics board will be issuing specific audit committee improvements and related matters specifics to each industry, because for a banking audit committee, it involves various other risks. Similarly, for insurance debtors, it involves specific other questions. And I also wanted to have a small heart-to-heart talk with you. I myself am representing as chairman audit committee of a few companies. And something you might have all experienced is the level of reliance that is played on audit committees. And some or the other, when you go to a board, it is a matter of definitely qualification and pride, but we also carry an ego with us to the board as well. And the thing is, if something goes wrong in the committee, whether an audit committee is responsible or not, the whole board is unified in pointing out the audit committee, and they aptly use the word, "Ji, aapne nahi dekha." So this is common in all boards, and इसमें हमारे लिए एक बड़ी position एक awkward भी होती है. And now is the time के audit committees जो हैं, अब जो new wave जिस तरह my brother Amin Ali told you about the VUCA world, this is added as a Pakistan, it has added one more dimension. And you can see that we have faced the India-Pakistan conflict recently. Similarly, the Iran war has also come in. So even our committee that I'm represented, we were surprised to find that the companies on the board I'm sitting on, we had no backup plan. What would happen in case of a war? So that is a new territory you need to define. Over a period, another thing has happened, that the expectation level of the board and stakeholders has drastically increased for the audit committee. And this is something we all need to realize, that we need to get more proactive. Why? Accounts, and we understand the legal requirements के हर आप समझ लें क्वार्टर में आपकी ऑडिट कमेटी होनी है, वो आपने जाना है. वो जो हमारा रोल है ना, that is now taken from granted. वो एक कॉमन चीज़ है, that is the bare minimum that needs to be done. Now is the time कि we move forward for that. और अब जो specifically मैं चीज़ point out करना चाह रहा हूँ कि audit committee की responsibility that needs to take in, जो आपका internal control structure है और उसके अंदर जो improvements हैं, वो audit committee ने ज़रूर देखनी है. और उसके लिए मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि उसका इंटरनल कंट्रोल आप रिव्यू कैरी ऑन करें. और हमारे लिए जो एक अच्छी चीज़ होती है कि whenever the auditor comes in, you need to ask apt questions to the auditor to make sure they are on their toes, because normally the auditors, even though we conduct audit, हमारी जो evaluation है वो उस कंपनी की audit committee ने करनी है, and you as an audit committee should be ready to ask those tough and apt questions. Now you are even bound to ask them what is your quality control procedure to an audit firm. So these are the new things the audit committee would come in. And one thing that should be there, apart from the normal thing, if any incident happens into company or not, that is where the audit committee should jump in to ensure that the systems are strengthened so that incidents does not reoccur again. So that is kind of the proactiveness this audit committee should not do. और यही अब future है, rather than waiting on to do the bare minimums which have been guided to us by the laws. So this is what this is all about, and hopefully we will have more sessions, and probably we'll try to have some experience sharing sessions under the leadership of Farooq Saab, in which for a specific industry, because they have a common problems, they have common issues. So this is probably will be the way forward, and do share your experience. And whenever, when this session concludes, hopefully you will have a fruitful session. Do thank Farooq Saab, because he put his heart and soul into it with the inaugural session on May 21 in Karachi as well. Thank you, Farooq Saab, for this. Thank you. Thank you so much, Mr. Ali Latif. Now, moving forward, our next session is going to be a panel discussion.
This will be an engaging segment, a panel discussion featuring 3 distinguished audit committee chairmen, moderated by an experienced professional. This session promises to offer valuable insights and thought-provoking dialogue on the role of audit committees and how to bridge the gap between the stakeholders, that is, auditors and audit committees. Please join me in welcoming Mr. Asad Feroz, Council Member ICAP, who will serve as moderator for this panel. Mr. Asad Feroz is ICAP Council member and fellow member of ICAP, PEFA, and the Institute of Taxation and Management. He is founding partner of Junaidi Shoaib Asad Chartered Accountants and has nearly 20 years of experience working with multinational, public sector, and NPOs. Joining him on the panel will be following people. We are pleased to welcome Mr. Abdul Rashid Lone, who is a well-known experienced professional and served in gas industry in Pakistan over a span of 36 years with distinction and dedication in various important positions, which mainly include Managing Director SNGPL, Managing Director Interstate Gas Systems Limited, Director on the boards of Southern Gas Company Limited and Interstate Gas System Limited. He has also served as board member of Petroleum Institute of Pakistan and Managing Director of Dawood Hercules Chemicals Limited. Please welcome Mr. Abdul Rashid Lone. Our next participant is Mr. Hafiz Muhammad Yusuf, who is an ICAP member, past president ICAP, and fellow member of ICAP as well. Mr. Hafiz has over 3 decades of post-qualification experience across corporate governance, regulatory oversight, audit, assurance, and financial advisory. He is currently serving as an independent director at Kot Adu Power Company Limited and Samba Bank Limited, and as non-executive director at Security Papers Limited. Please welcome Mr. Hafiz Yusuf. Our next participant for this panel discussion is Mr. Rashid Rahman Mir, who is managing partner at Rahman Sarfraz Rahim Iqbal Rafiq Chartered Accountants. Mr. Shafiqur Rahman, fellow member of ICAP, is a senior finance and governance professional with over 30 years of diverse experience in corporate leadership, restructuring, and advisory. He is managing partner at JSSR Consultants and currently serves as independent director and chairman of the audit and HR committees at Nagina Cotton Mills and sits on the boards of Vassal Investment Finance, High Tech Lubricants, Zik Oil, and Aval Mudarba. Please welcome Mr. Shafiq. Bismillahirrahmanirrahim. It is said that most significant risk to assurance is silence. Alignment begins with a conversation. On behalf of ICAP, I would like to welcome you to this pivotal discussion, bridging the gap, aligning the audit committees and auditors. In this era of regulatory scrutiny, ever-changing risk landscapes, and super-enhanced stakeholder expectations that demand both transparency and resilience, the relationship
between audit committees and auditors has never been more critical. Today, we are honored to have audit committee members, auditors, and other key stakeholders today. And also, we have got an all-star panel of audit committee chairs who are sitting in this panel, and we are looking forward to a fruitful discussion. Today, we are not just exploring roles. We are exploring relationships. We are not just discussing issues. We are trying to find solutions. We are here to discuss, to move from transactional interactions to trusted partnerships, for compliance checklists to strategic insight. As it is rightly put, effective governance depends not only on oversight, but on insight, delivered when auditors and committees work together. Let us use this session to listen, question, and collaborate, because assurance is not a product, it is a process, and alignment is the key. So, without a further ado, हमारे पास seasoned professionals भी मौजूद हैं, और interestingly हमारे पास जो पैनल है, उस पैनल में से 4 में से 3 हमारे बहुत सीनियर वेटरन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, जो बहुत सारी डिफरेंट ऑडिट कमिटीज़ भी चेयर कर रहे हैं. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड इंटरेक्शन. जी, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब, वी हैव हर्ड एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय मिस्टर अमीन अली, और अमीन अली साहब के लिए आपने तालियां अच्छी तरह नहीं बनाई, ज़रा बजा देते हैं थोड़ी सी. और ये बिल्कुल ऑडिट कमिटीज़ पे अमीन सारी बात कर रहे थे. हाफिज़ साहब, your experience in last few years with audit committees has been very extensive, and you have been very, very active in boards and audit committees in these last, I would say, last decade or so, especially. आपके ख्याल में जो audit committee है और जो उसको practically किया जाता है, काम कैसे हो रहा है, और जिस तरह law में NVCH की गई है, उसमें आपको gaps कहाँ नज़र आते हैं अपने experience में? Thank you, sir. Sir, thank you very much. First of all, I would like to congratulate my very dear colleague Farah, to have this initiative, great initiative, where you are having dialogue with the auditors, with the audit committees, so that both parties should be heard properly, and whatever is the way forward based on the kind of prevailing practices, best practices, that is the way forward. And the other thing I would like to compliment is that, first time after many, many years, I have seen a very serious group of chartered accountants who were sitting so seriously, and even they were hearing all the video messages also very kind of, with lot of attention, So I would like to compliment all of you, and big round of applause for you as well, for your kindness. So one thing is missing here, which I have noted, that perhaps, it would have been a kind of a larger audience, you could have invited the CFOs and the entire profession maybe, and the head of audits, whatever. But anyway, that would be the next time. So now, after going through all these messages based on my previous experience, so I would recite a small verse of poetry, which is, "Frishton se behtar hai insan banna, magar isme padti hai mehnat zyada." So I have rephrased that, इंसानों से बेहतर है ऑडिट कमेटी मेंबर बनना और ऑडिटर बनना, बट इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा. So our friend Amin and couple of other people, if you could see all that, so there is a whole sum of checklists, huge kind of responsibility on the board members, on the audit committee more particularly, because they are having the oversight role. And then the comparison was going on between the developed world and Pakistan. But in Pakistan, if I could see the society wholesome, we are far away from those, to be very honest, those principles, So the most important thing is that, the main criteria of the audit committee is that is the offshoot of the board to do the entire oversight. So virtually the presumed responsibility that audit committee is so sophisticated, so competent, so upright, so independent,
they would do wonders, and then they would go to board, and board would rely on them, and then they would be issuing everything, so which is not the case practically in Pakistan, in most of the cases. I mean, there are few companies who are very good, but you see in majority of the companies, I mean, there are various gaps, and I would be touching upon those, later. But the key responsibility of the entire governance lies with the board. And if you could see the code, I mean, the requirement is that you would be having at least 3 members audit committee, and virtually that is the case. Usually, if there are 10 members of the board, there are 3 members. One is financially competent, that is the legal requirement. So they are required to do everything. And essentially, I mean, based on the best practice and the requirement, that audit committee would finish their work, and then the entire thing would be kind of notified to the board well ahead of time, so that other members could also review. But you said from the practical angle, practically, usually most of the audit committees are happening a day before. Due to various limitations, the auditors, I mean, they haven't submitted the financial statements, there is a limitation on the part of auditors also, I mean, and so forth, with the audit committees also. So then those, the other board members, they are not having all that oversight from their angle, because as I said, the responsibility is joint, So that is one major gap which has to be implemented properly. I mean, even if it is not there in the legal requirements, but essentially for the effective functioning of the audit committee and the board, so that they should communicate properly what the issues are, how they are to be addressed. So a few days' time should be given to the other board members also. Now, the major deliverable of the audit committee is the kind of review of the annual financial statements and partially the half-yearly review statements, And that is the key deliverable and perhaps the most important deliverable, which goes to the regulators, to the shareholders, to everybody, So it needs a lot of kind of, attention. Now, from practical angle, if I would say now our profession is also shrinking. I mean, that is another challenge, that is another gap. One of the big 4 has already gone. Another big 4, they have slashed their partner more than 60%, and they are refusing the audit of even big companies, So now the whole sum burden is on the other firms and remaining 2 big 4 firms. So profession has to enhance their ability and capability, I mean, the engagement partners and everybody, So I mean, that is one of the area, which was to be looked upon. There are various other gaps. I would be touching few from that angle. The crux of the audit committee is that you are to be kind of very independent-minded people, and somebody was quoting Amin was quoting the quote from the chairman of the SEC of USA, that you are to be professionally competent, you are to be tough-minded, and you are to be very independent, objective, blah, blah, all that, So all those features are to be there, particularly at least in the chairman of the audit committee. So how many people are there, So the independence is kind of the key issue, from every angle, from auditor's angle, audit committee angle, board angle, the management angle, So that is at times is compromised. That is compromised, and there are two lacunas also in the law, I would say. The law says that, that you should, as independent director, you should not be having more than 10% of the shares. Now, 10% share is a very, very big threshold, if there is a company having a capital of, say, 2 billion rupees, so 10% of that is 20 crores of rupees share, and the market value may be over 50 crores of rupees. Even if the company is smaller, if you are a 9.99% shareholder, and you meet the requirement and you come on board, and I have seen many boards, where people are kind of misusing this provision, they either appoint themselves, on the board as independent director, or they appoint some of their nominee, who would be their employee virtually, So I would be quoting 2 examples here. So, that is a very tricky area, because independence says that you are to be independent from every aspect, by appearance, by effect, by requirement, legal, everything, you are to be independent. But here, if I am holding 9.99% of shares,
So my definitely assumption would be to get maximum dividend out of the company. And there is audit assumption, and auditors are very heavy on that, that if the management remuneration is attached with the bottom line, so virtually they would be having a very detailed audit of that, because management would try to trick on that, So similarly, if one is holding that many shares, so his independence perceived to be impaired, and there are many members who were there. I mean, I can quote you the example of one board where a large entity, I don't want to name them, they were holding 9% of shares, and then they had nominated one of their employee, and that employee was elected as the independent director. For 9 years, he acted as independent director, and even his fee, since he was employee of that company, his fee was going to the company's account, not to the personal account. So that is the compromise I have practically seen, So my request to the regulator would be that, they should eliminate that. The independent director should not be holding more than the qualifying shares, that is the kind of aspect, Then the other aspect I have seen is the concept of alternate director. So in the alternate director, the provision is that, if you go overseas, the board can approve somebody as your alternate director. So my presumption is that primarily that is for executive or non-executive directors, who are having all that. Because independent director is elected or selected based on his abilities and capabilities, and his contributions to be made according to the COCG, according to the legal requirements, In one case, I had seen that a gentleman was the independent board member for 9 years, and then after completion of those 3 mandatory terms, he got his wife appointed as the board member. And immediately after that, in the next board meeting, he became the alternate director of that lady, and while that lady was here in Pakistan, So, that issue was kind of, then raised, and then we managed to kind of change that. So, but all that, so alternate director amendment should also be there. It should be clarifying that only in the case of the executives or non-executive directors, so that provision would remain be applicable. But however, in the case of independent directors, that should not be there. In another case, I have seen a very kind of, these are kind of some confidential matter. A top-notch industrialist of Pakistan, he has died now. So he got elected independent director at some company, and then during the whole tenure, he appointed his young son as an alternate director, So, all these things, which are kind of being played, in the system, if that is the level, you can well imagine on to the companies, listed entities, which are not very top-class companies, So that has to be taken care of. Another experience which I have seen, you have a requirement that CFO now cannot be company secretary. There is a conflict, which is the right approach. But here in the case of head of audit, most of the time he is the secretary of the audit committee. Wherever I have worked, I have served more than 10 boards now. So I have managed to kind of appoint the company secretary, as the secretary of the audit committee as well. Because one has to see that, all these committees are the offshoots of the board of directors, so virtually there should be uniformity. And in the case of head of audit, there is a conflict, he is the executor, he is the one who is alleging others, there could be some grilling of him also, and then the action plan or whatever. So if he is there, so after 3-4 days, you don't remember, what was discussed in the meeting, so minutes are not circulated quickly so that you could see if everything is recorded properly. So there is a compromise on that, so that could be another area where that provision should be lifted, and essentially company secretary should be made responsible. The other aspect, I can go on, but I would take not much time, maybe 2-3 minutes more. According to banking regulations, they have the requirement of fit and proper test criteria. So directors who are elected, even if they are other than independent, their CVs are reviewed
and approved, and so there are wholesome criteria. So in the listed companies, we are not having any such thing, so we can appoint anybody, you are my friend, I am your friend, whatever, So these are the happening. Half glass is certainly full, there is so much evolution we have seen, there is so much progress, but that is another aspect which should be taken care of in the legal aspect. The other aspect is that board does the evaluation, for listed entities, you do the evaluation by yourself. And culturally, we are not that strong enough, we are not that tough, whatever was required by the chairman SECP of USA. So everybody is because you are colleagues, 7, 8, 9, 10 colleagues, everybody is doing best, or whatever, So to me, in majority of the cases, that is not very effective, from that angle, that way you do the proper evaluation. In the case of banking companies, yes, there is a requirement that at least you would be having a review by some independent party after every 3 years. So that requirement should also be introduced here, so that would be adding a lot of value. And then, there are wholesome other issues or whatever, so if there would be any questions and answers, so I would be addressing those. So these are the few thoughts. But otherwise, there are many other issues too, So thank you very much. Thank you, Afisab. Thank you for the elaborate detail of the gaps. I am sure we have SECP. Javed Saab, I will come to the question and answers. Let me do the round one. I will come to you. Lone Saab, you have been sitting quietly. You are also a veteran in boards and committees. Sir, what according to you would be the responsibilities of the audit committee? Are the current responsibilities envisaged in different regulations good enough? Because the recently promulgated SOE Act has far more advanced sort of responsibilities for the audit committees. What is your take on that? Thank you. Thank you very much. I am currently working as a chairman audit committee of Service Global Footwear Limited. Before that, I was managing director Srinathn, and I have signed several reports, both in Srinathn as well as in Service Footwear. Audit committee's role is very important, and the members have to be very, very vigilant, whether through their qualification or experience. But what I feel, whenever we have sent a report, we have not got any question or any response from the regulator कि ये report सही है या audit committee ने सही check किया था, वो silent है. That means कि regulator पता नहीं उसे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते. So therefore regulator के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिसने rules frame किए, they have to see कि वो rules जो है ना follow हो रहे हैं कि नहीं. Regulation जो है वो follow हो रही है. And again, regulations stipulate what to be done by the audit committee. They never explain how to be done. Particularly members like me who are non-accountant, they should be trained. They should be provided guidelines. They should be given different courses. Not only the chairman of audit committee, but all the board members should be given different training courses. And the guidelines so far I have seen, are well designed, but still they need alignment with the international standards. What is going on in the world is much beyond our regulations. So therefore my suggestion would be that the regulator should engage consultants, highly qualified, experienced people, to align these regulations with international standards, international internal audit standards, and therefore so that we are in line with the international best practices. We are not today, I feel. We just are doing a paperwork because audit committee has to clear the financial statements before the board meeting, and we qualify that yes, these are okay. We talk to the auditors, we talk to the internal auditor officer for effective internal controls. So what I suggest is, the gap is that the regulator should intervene
if there is a fault. At least I have never seen any response from the regulator. So this is my view about this. Thank you. Thank you, Lone Saab. So we have got recommendations for SECP. We have got representation here. Ma'am, if you can note a few things, and we can also request Madam Farheen to also write these things and send the feedback. So we have got some recommendations for regulator already coming in. Rashid Saab, coming to you. We were hearing from ISBA, Linda was speaking about trust. And trust, she mentioned that it is all about trust, and the relationships go on with trust, especially the relationship between the audit committee and the auditor. Trust is very important. So how do you see this trust relationship in our scenario? آپ اس کو کیسے ہمارے local scenario میں دیکھتے ہیں, اور تھوڑا سا اس کو elaborate کیسے آپ کریں گے کہ اگر آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ہوتا ہے تو وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے, کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ راج صاحب. بسم اللہ. دیکھیں اس میں ٹرسٹ بٹوین دی آڈٹ کمیٹی اینڈ کہ ہمارا جو ہے ٹرسٹ جو ہے آڈٹ کمیٹی کے اوپر کتنا ہے, اور ٹرسٹ اور اس میں کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے آڈیٹرس کے اوپر. تو آئی مین بیسیکلی یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے, مطلب یہ کمپنی ٹو کمپنی ڈپینڈ کرتا ہے اس میں کتنے کیا اسٹرکچر ہے اس کا, اس اسٹرکچر کے اوپر بیسڈ ہیں, اور وہ ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے ان کے اپوائنٹمنٹ سے. جنرلی جو لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں اور پروگریسو ہوتے ہیں, دے اپوائنٹ پروفیشنلس آن آڈٹ کمیٹیز, اور اسی طرح جو آڈیٹرز بھی وہ بہتر آڈیٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں جو پروفیشنلی کیپیسٹی ان کے پاس ہوتی ہے. اور پھر ایک بلیف ان کو آپس میں پیدا کرنا ہوتا ہے کہ دے آر آن دا سیم ٹیم, اور دونوں کا پرپز یا پرسپیکٹیو ایک ہے. اگر تو آپ ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک آڈیٹر, کیونکہ آڈٹ کمیٹی کا طرح اپر ہینڈ ہے, آڈیٹر کو ہم نے لتاڑنا ہے, اور ایک اس طرح کا آپس میں وہ فنکشن آتا ہے کہ ریگولیٹر سارٹ آف, ایک بندہ ریگولیٹر ہے, دوسرا ریگولیٹری بن جاتا ہے. تو اس میں وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ٹرسٹ وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ یہ پرسیپشن دے سکیں اپنے سارے آڈٹ کمیٹی کے ممبرس کو بھی اور آڈیٹرس کو بھی کہ دے آر آن دا سیم ٹیم, اور ان کا ایک آبجیکٹیو ہے ٹو انشور ٹرانسپیرنسی اینڈ ایکوریٹ رپورٹنگ. اور جب ہم یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر دوسرا, تھرو آؤٹ دی آڈٹ مجھے لگتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی کی تھوڑی بہت انوالومنٹ رہنی چاہیے. ابھی تک میں دیکھتا ہوں کہ ہم آڈٹ کمیٹی میں آڈیٹر سب تب پیش ہوتے ہیں جب وہ اپنی رپورٹس لے کے آ جاتے ہیں, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیورنگ آڈٹ کمیٹی کی زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آڈیٹرس کو. آپ کو ٹائم لائنس دی گئی ہوتی ہیں, اور لیکن نیچے سپورٹنگ ایویڈنسز ڈاکومنٹس وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو میرے نزدیک اس میں کوئی پیریوڈک اپنا جو ٹائم لائن کے ساتھ کوئی 2 یا 3 میٹنگس اس سے علاوہ بھی آڈٹ کمیٹی کے ممبرس کے ساتھ ہونی چاہیے ان کی آڈیٹرس کی. تو اس سے بھی ان کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ پھر ان کا فیتھ بنتا ہے کہ اگر اف دے فائنڈ سم تھنگ ڈیورنگ دا آڈٹ, وہ دو چارج ود گورننس کو بڑے ہول ہارٹیڈلی وہ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے میجرس جو ہیں آڈیٹرز میں اور آڈٹ کمیٹیز میں ٹرسٹ کو بلڈ کرنے میں بہت مدد کر سکتے ہیں. اگر ان کو آڈیٹرز کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں یہ چیز تھوڑی سی جو ہٹ کے ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو یہ ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے بنا لیں گے, تو پھر وہ ٹرسٹ کہاں چلا جائے گا. اور صرف جن لوگوں کا وہ آڈٹ کر رہے ہیں صرف ان کے اوپر آپ چھوڑ دیتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے, تو وہ پھر گیپ رہتا ہے. جہاں پہ میں نے دیکھا ہے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے اور ٹیم, تو ٹرسٹ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تھینک یو راج صاحب. سو وی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر مینشننگ کہ یہاں پہ ورکنگ ٹوگیدر از دا کی, بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. شفیق صاحب, coming to you, you have been quiet now for a long time. Sorry, coming to you late. سر ایک کانسیپٹ ہے جس کی بہت بات ہوتی ہے کارپوریٹ گورننس پہ بھی, ٹون فرام دا ٹاپ کی. اب جب ہم آڈٹ پرسپیکٹیو, آڈٹ کمیٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کریں, اور جو ریسنٹ کارپوریٹ فیلیئرز ہیں جو کہ بہت سارے آئے, بڑے بڑے ہیوج بھی آئے دنیا میں, آپ آڈٹ کمیٹی کے رول کو اس ٹون فرام دا ٹاپ کے حساب سے, یا اگر میں اس کو دوز چارج وتھ گورننس کے ساتھ لنک کرنا چاہوں, اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. السلام علیکم جی. ٹون فرام دا ٹاپ جی بڑا اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا.
देखिए हमारे पास कॉर्पोरेट एग्जांपल्स हैं सक्सेस के भी और फेलियर के भी. फॉर एग्जांपल ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स is a very famous example that a lion was beaten by a jackal because they didn't have proper audit committees who could steer direction of the organization in future and what's coming on. And then we can also see remarkable transformation of Ford Motor Corporation, a person from aviation coming to automobile industry and transforming the industry to new heights. And without government bailout, they got onto their feet. So, tone from the top is a very comprehensive term, and this should involve overall ethical standards in the organization, whistleblower concepts, anonymous feedback to the board members, to the audit committee members. And I think in this regard, regulator's role is very important. I would like to quote a recent example of Nagina Cotton, where I am chairman of audit committee and of course director, that in 2024 related accounts, we got notice in February 25 that there has been a gap and missing information about genders pay gap. And this was a spinning industry. And we know that industry type, spinning, weaving, and some steel, heavy steel, there is female members are not there. But that notice came, company replied, and they posted on website, and there was I think few 100,000 impact only in the balance sheet. And they disclosed that this is immaterial, and we will be careful in future. But the show cause notice came. Then I, as the chairman audit committee, replied that I take responsibility that this omission will not happen in future, and this is a very minor issue, and we express our regret to the regulator as well. But despite that, a hearing notice was also issued to all board members, show cause notice coupled with hearing, and then I also attended the hearing, and the regulator was very kind enough to spare us with a stern warning. So my submission to the regulator would be that in such matters, importance should be given to audit committees and chairmen. And as a side note, that the way Afis Saab and Lone Saab and Rashid Rahman Saab has very comprehensively pointed out that there could be some soft qualification criteria for audit committee chairman from the SECP, and like there could be a panel of experts who are properly evaluated by our Audit Oversight Board and of course SECP, that who could be chairman of audit committees of the listed companies and public sector entities. Thank you. I think you have given a new perspective of trust as well, because हम पहले तो trust की बात कर रहे थे, trust between the auditor and audit committees, and now the audit committee chair vis-a-vis the regulator, that is the Security and Exchange Commission of Pakistan. Again, that part is all very important, very valid recommendations. It is said the audit committee is the board's compass and the auditor is the map. Together they guide the journey towards transparency, right? Hafiz Saab, coming back to you, Amin was mentioning a few survey. I have got another survey that was conducted with around 246 audit companies. 85% of the respondents cited that the competence of the engagement team and strong communication between engagement partner and the audit committee as the most important factors for determining the quality of audit. So Hafiz Saab, in what ways has the communication between the audit committee and external auditor improved or deteriorated in the last few years in your experience? Before coming to your point of communication and competence of the other team, I missed one point in my first part, which is the missing link, of ERM. ERM is required under the banking companies regulation, but it is not formally required in the COCG by the Companies Act. So that is the most important part, which usually is overlooked, because we have the tendency that we would be only complying
to the extent of whatever is given in the regulation or in the laws, whatever. However, we can adopt best practices. I mean, we have seen so many, but essentially, that is not the case. But however, there are good audit committees now, which are fully implementing the ERM part, because that is almost more than half of the control environment and also the mitigation factor. What kind of risk factor? You have to have a very proper risk register, highlighting the business risk, political risk, management risk, board risk, audit committee. I'm wholesome. It's a very long listing, and then end of the day, you have to see, what is the plan to mitigate all those, and then the head of audit would be required to carry out certain activities, to strengthen them further, so that is the part which I would like to share for the regulator to introduce something here also in the listed entities kind of part. On the communication side, I would say that is very, very poor from the auditor side. It's so unfortunate. I am currently part of 6 boards, and every time, and I am having the best firms, in those different entities. But there would not be any kind of tinkle to the audit committee chairman or to the audit committee, that, okay, we would like to come over issues or whatever. Actually, partners are so overburdened, and there is some shyness also to be, since I have seen both parts, most of my professional life is from the profession, and then I have served your institution also, So, we are having big time shyness, We don't come forward, So you were quoting something of quietness, silence versus something, So auditors are mostly silence, and even now, even I would be calling them, when are you coming to show us the audit planning memorandum, Because that is the first document, which would be having everything, and auditors are to be blunt enough, there, then and there, to communicate with the audit committee, and audit committee should also be kind of very forthcoming to listen to them, But majority of the cases, that is not a kind of very unique and challenging audit planning memorandum. First, it is not coming directly in 90% cases. We would be calling them, when are you coming, because that would be the kind of Bible of the whole audit, What is your planning? What are the key audit matters? What are the risk factors? What are your deliverables? What are your responsibilities? What are the responsibilities of the audit committee? So all those issues, so they are to be debated there once or twice at least minimum, so that you should be onto the same page. I would quote here, and again I would not be naming, one of the largest entity I had the privilege of serving. So I had asked the CFO and Director Head of Finance, where is the audit planning memorandum? He said, sir, what is that? I said, audit planning memorandum, we have to see what the auditors would do, whatever, and we had 2 top-notch companies, the big 4, to be, so no offense to them. I also belong to the big 4 also, So I said, this is the audit planning memorandum. He said it was not there in my knowledge for the last 3-4 years or whatever. I said, okay, fine enough. But you kindly call them and let them know that Chairman Audit Committee has desired that you come over and you make the presentation of the audit planning memorandum. So the company was very big, the big 4, when he sent the message. So he got the message from the engagement partner that APM is for our purposes. When he came to me, I said, tell him that Hafiz Yusuf is sitting on the other side, you better behave, otherwise, Then they got the message, and then 4 partners of the firm, they came in, and the other firm also, And then they gave me the reason that, since the previous audit committee required us, okay, we don't need that. I said, you have to repeat that every time. You say this is our application, but since your old audit committee, would you like to go to their kind of recommendation, and you would be kind of reviewing it? You have to add value. So that I am telling you the top-notch company, and even right now, as I said to you about my experience. So due to that, there are many issues of the audit. As Rasha Saab said, perhaps in his case, they are not coming for audit planning memorandum. He said they only show at the time of, finalization of the audit, when you would not be having much of the time. So that is the area you have to focus upon, and I used to push them, that is a way also for you to make interaction with the audit committee, those charged with governance, and you have a cross-selling opportunities also, you have to develop your business, you discuss your issues, fee enhancement, and the quality of the team, which you would be kind of, all those issues they are there.
But my experience on that account is very kind of, not very encouraging. And I am sharing, all of all the gentlemen, ladies who are sitting here, they are my colleagues. I am from you, and I am giving you all that feedback, so you are to be upfront. And for you also, yes, there are so many challenges, because of the changing audit environment, but this is the business opportunity also, You have to collaborate together, you have to do mergers, because alone you would not be able to carry out the audit responsibility, And one more thing, which I would like to share, which I have been advocating for last many years, and due to which we are earning very bad reputation. That is the audit of everything. I came from America in 1994 after doing my CP and couple of other Canadian qualifications. So there I found that, audit is only required for the listed entities. The other entities are only required compilation, which is no assurance, no nothing, and review assignment, which is limited assurance. And audit would be specialized audit if some bank would say, okay, you were raising funds or whatever, they would ask you. So then the fee was very high. Reputational issues are not there because the private sector, that is the sector where you are having all those problems, and that is the reason you are having issues of your reputation, image, and that is the reason many regulators are coming after you. So one of my suggestions would be to kind of at the ICAP level also, you kind of pursue that and you fix the fee. Compilation fee would also be there, review fee would also be there, but you would be having a limited liability. And then you would be able to build your image on the other side. You become stringent, you create quality, you create competence, capacity building, everything, So that bar has to go up, Institute had introduced the undercutting concept, So much undercutting has happened, and happening again, I am sure, But in my times also, I kind of raised a bill to the company based on the, to a textile group, based on that fee level. But they said, so and so, they have given us 50% kind of, return of that. So can you please do that? I said, how the hell you are asking me this question? I am resigning from your company, So, you have to upgrade your standards, Otherwise, either do mergers, become bigger, or do some other assignments, Because alone audit risk and reward equation is not good. My brother colleague Farah is sitting here. When I was the president, I requested him, and he, along with some members, we did the analysis of 700 plus companies of stock exchange, that how much the total fee portfolio. And if I correctly remember, the total fee portfolio was 630 million, 63 crore rupees, sir. And the dollar was rupees 105 at that time. So I thought, okay, 37 crores would be of private sector, so the total profession is 100 crore, which is equivalent to $10 million, which is the fee of one company in UK or elsewhere in the developed world, So at that time I had decided I would not do any audit, In fact, I did many. So you should be forthcoming, you should be blunt, communicate, and meet with the audit committee, the chairman, the board, and everything, and you should enhance the number of partners also, if you want to kind of, create a good practice. Sorry, I have taken a little longer. No problem, Hafiz sir. I think there was some wonderful recommendations for our members, for the institute, you being our past president as well. Audit fee खैर हमारी दुखती रह गया है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा जिस हद तक हमें different जगहों पे रोका गया हुआ है. मगर in any case, as institute, I can say we are working on it. But obviously, I would like Farooq Saab to respond when he speaks at the end on this. A quick comment. Quick comment on the audit fee, because my various other colleagues who are not chartered accountants, so this is the most famous kind of discussion point, both at the audit committee and the board level, when some raise is demanded by the auditors, and everybody would be after them, saying that, oh, perhaps, because of that increase, the company would go down, So, that is a very meager kind of thing, but that is a very popular discussion point of the board and audit committees to reduce the fee and not to increase any fee. So my request to colleagues, Rashid Lone Saab and many other are sitting in the audience, to be kind of having a good sympathy with the auditors, not because of that they are only asking. These are the realities of life. So the cost has gone so high
performing audit has become so cumbersome and not cost effective, you know. So, I mean, that is my just one. Agreed, sir. It is a societal issue. Shafiq Saab, I am coming to you next. You want to add something? Yes, please. Sir, what Hafiz Saab has pointed out, actually it's a long problem with the appointment of auditors and independents. If possible, at a regulatory level, there could be a data bank. And when we have QC firms, then we should not be biased toward Big 4 or Big 3 or Big 1. So there could be an automatic system that a company which is willing to appoint auditors, they should be sent panel of 3 firms. And amongst 3 firms, the company has to appoint the auditors. Audit Oversight Board has big responsibility. So in that context, I think the independence of auditors and the fee level, that could be taken care of. Otherwise, it's a business interest. The auditors are working for their supper. They have to work for their families. So they have to make compromises in some cases for fees. So that if you want to be really independent profession in this country and everywhere, so maybe this innovative thing will have to be evolved. Thank you, Shafiq Saab. Yes, I understand and I agree with what you are saying. At Institute, you see the terminologies of Big 4, Big 3. We don't adopt that actually. For us, there are only QCR rated firms and non-QCR rated firms. So from our point of view, it has always been a very clear stance. The next question for you. कुछ हमारे यहाँ IFRS आते हैं, ISAs आते हैं और वो डेफर भी हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल IFRS 9 डेफर हुआ, IFRS 16 एनर्जी सेक्टर के लिए डेफर हुआ. As an audit committee member or as an audit committee chair, how do you see those deferrals impacting the corporate reporting, disclosures and the transparency जिसके ज़रिए वो बाहर से ज़्यादातर benchmarks हम लेके आते हैं और adopt करते हैं उनको? Thank you. Very concept जो audit का है ना जी, वो होता है कि एक reliability, transparency and dependency upon financial statements. तो अगर एक standard internationally आया है तो business evolve होते हैं. In 80s, we used to calculate by hand, then calculators came, then computers came, then ERP systems came, and now AI is in place, replacing everything. And if SECP has exempted IFRS 9 and 16, and particularly related to government receivables and use of leases in case of power companies, but I would suggest that there should be a disclosure in a way of a note to the balance sheet, a separate note that if this standard is applied, the financial statement would reflect this position. Because, for example, there is long receivable. I have to get receivable from government in 3 months, but I am getting it after 15 months. I have to borrow from bank. So under IFRS 9, I have to book impairment loss in my receivable. If I can see that my receivable won't be coming in 3 months, but rather in 15 months, and I'll have to then incorporate financial cost of financing that receivable. I don't have cash flows to finance that, my operations. So my receivable, if it's 1 billion, for example, and my financial cost is 200 million over 15 months, so immediately on my balance sheet, the receivable will be reduced by 200 million. So this type of effects, I think regulators should be thinking of, making it regulatory. I repeat my assertion that there should be disclosure. Thank you, Shafiq Saab. Lone Saab, coming again back to you. It takes a lot of time coming back to you somehow in this discussion. अच्छा, disclosures की हम बात कर रहे थे. What are the most pressing governance and disclosure challenges that the audit committees of listed companies need to address proactively? And actually how they can enhance the aligning with evolving regulatory expectations, especially the ESG reporting, cybersecurity, risk oversight, and financial reporting integrity. देखिए रिपोर्टिंग में बड़े challenges हैं. सबसे बड़ा challenge तो ये जैसे आप साहब ने कहा कि appointment of auditors और उनका fees का. I fully agree with him.
اتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اور آڈیٹر کی فیس بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ فیس کے مطابق ہی پھر کام کرے گا نا. وہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جائے گا آڈیٹر جتنی کہ اسے جانا چاہیے. تو آئی تھنک ریگولیٹر کو اس میں آنا چاہیے کہ منیمم فیس جو ہے نا اس سے زیادہ کوئی دینی چاہے تو دے. منیمم فیس جو ہے نا وہ ریزنیبل اکارڈنگ ٹو کمپنی اسٹینڈرڈ وہ ہونی چاہیے تاکہ آڈیٹر جو ہے نا اپنی محنت سے اپنی ٹیم کو لے کے کام کرے, فزیکل چیکنگ کرے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چیک کرے. وہ ناملی فیس بھی کم ہے اینڈ آئی ایم اسٹرانگ ایڈوکیٹ کہ فیسیں زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آڈیٹر فیس مانگتے بھی نہیں, جتنی دے ہوتے ہیں لے لیتے ہیں. تو دینے والا تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس پہ 10% بڑھا دیا جی بڑی ہوگی. تو یہ بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ جی ہم نے اس کو بڑھانا ہے. دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ میں کوالیفائڈ پیپل, ایکسپیرئنس پیپل, اگر وہ ٹیم آپ کی فائنینس کی اچھی ہے, آڈٹ کی اچھی ہے, تو آڈٹ کمیٹی کا کام آسان ہو جاتا ہے. اور آئی ایم لکی آئی ہیو فیسڈ موسٹ آف دی پیپل, موسٹلی دے ور کوالیفائڈ, دے ور ایکسپیرئنس, اور مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جہاں بندے ہلکے رکھ لیے جاتے ہیں, آڈیٹرز بھی ہلکے رکھ لیے جاتے ہیں, اور پھر فائنینشیل ڈسکلوجر وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. تو دیکھو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ جب ٹیم لیں تو ٹیم اچھے لوگوں کی لیں جو نہ صرف ریگولیشنز کو کمپلائی کریں بلکہ ان کا اپنا بھی انپٹ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو امپروو دی ڈسکلوجرس. دوسرا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آڈیٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ بڑا ضروری ہے. وہ ریگولیٹر کا کام ہے کہ وہ اس میں انجیکٹ کرے clauses and regulations which are commensurate with international standards. تیسرا چیلنج یہ ہے how to win the confidence of the investor as well as stakeholder. وہ سارا آڈٹ کمیٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سارا بورڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور سارا پھر ان کی ٹیم پہ ڈپینڈ کرتا ہے جنہوں نے فائنینشیل اسٹیٹس بنائی ہے. تو therefore اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اگین جو ہے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کی اپنی ایتھکس بڑی اچھی ہونی چاہیے, ان کی اپنی انٹیگریٹی بڑی کلیئر ہونی چاہیے, اینڈ ان کے ساتھ جو ٹیم چل رہی ہے اس کی انٹیگریٹی بڑی اچھی ہونی چاہیے تاکہ اگر رپورٹنگ ڈسکلوجرز آپ کے صحیح ہوں گے تو آپ کا انویسٹر بھی آئے گا. خاص کر جو ایف ڈی آئی وہ ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھتی ہے کہ ان کے ڈسکلوجر جو ہے سی ایس آر کا ڈسکلوجر, انوائرمنٹ, سوشل ڈسکلوجرس, اکاؤنٹنگ ڈسکلوجر, ایتھکس کے ڈسکلوجر, یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں ٹورڈز ریزنگ دی امیج آف دی کمپنی اینڈ ٹو ڈیولپنگ دی کانفیڈنس آف دی انویسٹر ایز ویل ایز اسٹیک ہولڈر. جی آپ سب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. تھینک یو لون سر. I just wanted to add on the fee issue. Yes, we have talked about so much on the auditor's fee, I mean, which is a big issue. But I would be talking about the fee of the board members also, you know. So based on that, I mean, you want every kind of quality in them, you know, the experience, you know, the objectivity, the toughness, and blah, blah, whatever. So most of the time, the fee component is also very low of the board, you know. So I would request my colleague Farah again to kind of carry that exercise also. COCG requires that, you know, you need to have a remuneration and entitlement policy of the board, you know, which is missing in most of the cases, you know. So, I mean, you want people with heavy exposure and experience to come forward and do good work for you and then take the responsibility also. So there has to be proper remuneration, you know, I mean, there is so much literature internationally also on that. Otherwise, I mean, what fun is there, you know, I mean, if the fee is so low, so that would be the starting point of compromise, let me tell you very bluntly and very honestly. That is a quick comment. Farooq Saab, another angle of fee for you coming in for your closing remarks. اچھا میں اس میں صرف ایک جی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہم بار بار ہم ڈسکشنز میں بات کر رہے ہیں کہ ریگولیٹر کو یہ کرنا چاہیے, ریگولیٹر کو وہ کرنا چاہیے, وہ ہماری فیس میں بھی انوالو ہو, ایون بورڈ آف ممبرس کی فیس میں انوالو ہو. اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی ایک کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم اوور ریگولیٹر ہو رہے ہیں. تو یہ مجھے بڑا وہ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ایک طرف جا رہے ہیں پھر دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اگر ہم ریگولیٹر سے کہیں گے یہ کام کریں گے تو پھر
اس سے آپ ہم خود ان کو انوائٹ کریں, وہ ریگولیٹ کریں, وہ پھر پیونیٹیو پروویژنس بھی بنائیں گے. آئی تھنک ہمیں پرسویسو طریقے سے اپنے اویئرنیس کریٹ کر کے ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے. ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ یا ریگولیشن کے زور پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بزنس کو چاہتے ہو فلورش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیچرل فلورش کرنے دیں اور اس کو کرنے دیں. اور جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آڈٹ نہیں کریں گے, وہ ایسے کام میں جائیں گے جہاں پہ ریٹرن زیادہ ہے, اسی طرح ہم باقی سب دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سوچیں. اور انفیکٹ میں بھی سوچ رہا ہوں اور میں ان سے کچھ ٹریننگ لوں گا کہ اگر میں بھی وہ اس طرح کے کام کر سکوں تو جس میں زیادہ ریٹرن ہے وہ کریں. لیکن ہر چیز میں ریگولیٹر کی طرف دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ریگولیٹر کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہے اور ہمارے اپنے ساتھ بھی فیئر نہیں ہے. اگر میں کسی کو ویلیو فار منی دے رہا ہوں تو اس نے مجھے ڈیفینیٹلی وہ مجھے اپروپریٹلی ریمویٹ کرے گا, وہ نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا. Perspective of Rashid Saab, we Indus side. Hafiz Saab, you want to say something? Yeah, a quick comment. Yes, over-regulation is not needed, but at the same time, we should not be afraid of the regulator. You need to have sometime the positive intervention of the regulator. I would quote the example of here the banking companies, where regulator has set the benchmark of the fee and they do the fit and proper test criteria also. That is the reason they do that, whether or not the person who is coming to the board is having all those virtues available, So their fee is quite high, which is $500,000, for the smaller banks and 800,000 per meeting, and that is the reason only then a good professional, a good competent board member, because lot of time is required. There are so many challenges nowadays, and the entire responsibility of the board. So, my take is that we should not be afraid of regulator. We are part of the same system. Where over-regulation is there, definitely we have to resist to that. But when, inshallah, Farag Sahab would do that exercise, you would see how much, there are companies who are only paying 20,000 rupees or 50,000 rupees. You tell me what chairman audit committee would do or board member would do in those board meetings, Because a lot of time you first read, I am part of 6 board member and also the member of various committees. So virtually there are 80, 90 meetings per year. So which means that I have to have kind of reading and preparation for a day. So half of the year goes, as far as my mental ability is concerned, in 6 boards only. So, that is my thought, So that is right. I think there is another aspect of this is the lack of appreciation of the services sector in our parts of the world. That is also an issue. Right, sir, coming back to you on sustainability. Sustainability reporting, we have been working a lot at ICAP on sustainability in last 1.5 year, awareness or different workshops or sara kuch. Sustainability reporting ab reality ban gayi. As audit committee chair, as an audit committee member, ab آپ لوگ اس کو سسٹینیبلٹی رپورٹنگ کو, وہ ESG ریکوائرمنٹس کو امبیڈ ہوتے ہوئے کس طریقے سے اس میں رول دیکھتے ہیں آڈٹ کمیٹی کا ان دا فیوچر؟ اس میں دیکھیں یہ سسٹینیبل رپورٹنگ جو ہے یہ تو اب آ گئی ہے, اور جیسے ہماری کمپنیاں پہ تو یہ 2026 سے اپلیکیبل بھی ہے. تو وی آر پریپیئرنگ, اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز جو ہیں اس کے لیے کم ہیں, مارکیٹ میں اویلیبلٹی اس کی کم ہے, اور شاید ہم تھوڑا سا جلدی اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہونے چاہیے نہیں, ہمیں کنسلٹنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے, کنسلٹنٹ سے سپورٹ لینی پڑ رہی ہے, اور دے آر آلریڈی ویری مچ انگیجڈ, اور وہ اتنا شاید ٹائم نہیں کر سکتے, شاید ایک ہی ٹیمپلیٹ میں سب کو اس طرح وہ بنا کے دے دیں. تو اگر ہم میننگ فل اس میں پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی انہیں زیادہ دینا چاہیے, اور ریسورسز کو جنریٹ کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن اور اویئرنیس سیشنز جو ہیں بورڈ کے لیے بھی, کمپنیز کے اسٹاف کے لیے بھی, اور جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے لگیں گے ان کے لیے بھی ہمیں کورسز وغیرہ کرانے چاہیے, اور اس کی پراپر کوالیفیکیشن کو ایوالو کرنا چاہیے اور ڈیولپ کرنا چاہیے. ادروائز وہ اگر جو ہم اب امپلیمنٹیشن کریں گے جس طرح بھی, تو آئی تھنک اٹ ول بی لیبلڈ ایز سم تھنگ لائک سوڈو کمپلائنس, ناٹ ایکچوئل کمپلائنس. لیکن اٹ از اے ویری یوزفل تھنگ, اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے, کرنا چاہیے, اور اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ساری کمپنیز ہول ہارٹیڈلی اس میں انوالو ہوں.
تھینک یو راج صاحب. یہ جاوید صاحب کو مائک دیجیے گا, فرنٹ پہ بیٹھیں, فرنٹ رو میں. جاوید صاحب, مجھے امید ہے آپ کو سوال یاد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I had a couple of questions around, but most of my learned and wizards of finance and accountancy, they have been giving us a very good eliminative information. تو میرے بہت سارے حافظ صاحب کی اور دوسرے میرے جو دوست بڑے ہیں, بڑے ایکسپیرینس ہیں, انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. I've been very much, میں امپریس بھی ہوں, امپریس پہلے بھی تھا. It is hard bonding for all of us. تو حافظ صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ ویری ویڈلی, انہیں بڑے کلیئرلی کیا ہے. اور یہ دا پوائنٹس میرا اس وقت آ رہا تھا کہ یہ جو ہے ہماری جو واش, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کو ریگولیٹری اتھارٹی دے, بٹ آئی تھنک دے honestly speaking they are not honestly doing, they are performing their duties. That is very very crucial. میں بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, they are not performing their duties honestly. If they have done their work, homework اور کر کے کریں, تو آئی تھنک ہمیں یہ کوشچن آف اوور برڈن اور اوور ڈوئنگ ود نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. جتنے بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, حافظ یوسف نے بہت پیارے انداز سے بتایا بھی ہمیں, all was because the work, either the watchdog was sleeping or is in slumber, they were not doing their property, and still I would insist. اور میں راشد کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن دا پوائنٹ از دیٹ ہیو ٹو پرفارم. اگر آپ ڈیوٹی پرفارم آنیسٹلی کریں, پاکستان کا ڈیلیما یہ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت بڑا پرابلم ہے. دین وی آر پروفیشنلی ڈس آنیسٹ, دیٹ از پاکستان ڈیلیما, انٹرنیشنلی بھی ہے. بٹ ہماری ہے کہ وی آر ناٹ پروفیشنلی آنیسٹ نہیں ہے, وی آر ناٹ ڈوئنگ دا پرفارمنس, وی ہیو اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان دا آڈٹ کمیٹیز ایوریویئر ایلس. تو اس لیے آئی تھنک بہت ہینڈسملی وینی شفیق نے, سب لوگوں نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا اس پینل کو, باتیں بھی ہمیں بتائی ہیں. بٹ آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے واچ ڈاگ شوڈ بی مور کیئرفل. I don't think anything extraordinary from them. You should do your duty, and that is honesty. And the professional dishonesty is our dilemma elsewhere in the world, but in our country it is the major issue. Thank you. On the lighter side, میں اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ بار بار واچ ڈاگ کی بات کر رہے تھے. پتہ نہیں, جب میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا تھا تو میں نے سوچا تھا میں اور سب کچھ بن جاؤں گا پر کتا نہیں بنوں گا. تو اس لیے اب ہمیں اس کانسیپٹ سے نکلنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے اور آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے, اور جو بھی ہمارا رول چینج ہو رہا ہے, ایوالو ہو رہا ہے, اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور باقی دیکھیں, ساری دنیا میں آپ کو فرشتے کہیں نہیں ملیں گے, اور اسی انوائرمنٹ میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے ہمیں. چلیں جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری ویل. اچھا راج صاحب دیکھیں, واچ ڈاگس کی بات آ گئی, عمران صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا واچ ڈاگس کی بات آ رہی ہے, میں تو ذرا ایک ڈفرینٹ جرنی پہ تھا پیچھے, تو پیچھے کافی ہیپننگز ہوئی ہیں اور کافی ہمارا پروفیشن میں بھی ڈسکشن والی بات ہے. سنس ہمیں آڈٹ کمیٹی چیئر یہاں پہ 4 ملے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کچھ سوال جو میرے ذہن میں آ رہے تھے اور شاید بہت زیادہ لنکڈ اس سیشن سے نہ ہوں مگر ہمارے پروفیشن سے بہت لنکڈ ہوں گے, اور اوبیسلی ہم سب ریلیٹڈ ہیں, تو پوچھے بغیر میں رہ نہیں سکتا. جو پہلے بات میں نے ٹرسٹ کی اور آڈٹ کمیٹی کے ساتھ ٹرسٹ کی بات کی, اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ایک ایبسولوٹ ایشورنس ہے جو کہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر دیتا ہے, میرا خیال ہے آپ سب آڈٹ کمیٹی چیئرز ہیں, اس پہ تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ کوئی آڈیٹر نہیں دیتا اور دنیا میں کہیں بھی نہیں دے رہا ہوتا. مگر اب ہماری جو ریسنٹ ریگولیشن اور پروملگیشنز آ رہی ہیں لاز میں, اسپیشلی ٹیکسیشن لا میں جو آئی ہے, راشد صاحب کمنگ ٹو یو, ڈو یو فیل اٹ از جسٹیفائڈ اینڈ وہ کیا واقعی ٹینیبل ہے وہ ساری جس طریقے سے ایک سینیریو بنایا جا رہا ہے, اور مطلب اللہ معاف کرے واچ ڈاگ سے بھی کوئی نیکسٹ لیول پہ کوئی چیزیں جانی شروع ہو رہی ہیں, کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں اس میں میری تو رائے یہ ہے کہ دیکھیں پرائمریلی آڈیٹرز کو انٹرنیشنل آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے آڈٹس کیری آؤٹ کرنے چاہیے اور کرتے ہیں, اور وہ اپنی اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں, ایگزیکیوشن کرتے ہیں اور پھر رپورٹنگ کرتے ہیں, اور اس سے پہلی بے تحاشا اس میں ان کے اوپر آنرس ڈیوٹی ہے ان کے اوپر. تو جب آپ ان کو اس سے بیونڈ لے کے جاتے ہیں اور ایف بی آر کا ایک اسٹینڈرڈ عام بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آئی تھنک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن جائے کہ وہ پھر بجائے اس پہ کہ وہ یہ دیکھیں گے ایک ٹرانسپیرنٹ اور
ایکوریٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے, ریزنیبلی ایکوریٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے, ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بڑے وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ ایک تو تھوڑا سا گھبرا جائیں گے اس کام کو کرتے ہوئے, اور دوسرا وہ بہت زیادہ لیگل مائنڈ کے ساتھ دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوالٹی آف آڈٹ بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہو جائے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس طرح ایز سچ یہ ریگولیٹر کو آڈیٹرز کو ایز این ایکسٹینڈرڈ آرم یوز نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کچھ کرنا چاہیے تو اس کو پہلے سے ایک علیحدہ ایک اسائنمنٹ بنا کے اور اس کا اسکوپ آف ورک ڈیفائن کر کے کوئی فریم ورک بنا کے پھر اس کو ڈسکس کر کے اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انٹرپرینورس کو نہ اس میں انوالو کریں, آڈیٹرز کو نہ انوالو کریں. مطلب یہ دونوں اسٹیک ہولڈرز بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو انوالو کیے بغیر صرف ریگولیٹر آن ہز اون ایک اپنا بنا دے اور اپنی اونرس ڈیوٹی اس میں بھیج دے. سیکنڈلی مجھے لگتا ہے کہ اب اس جگہ اور اس میں انہوں نے بڑی اونرس رسپانسبلٹی یہ بھی ڈال دی ہے کہ اس کے اگینسٹ پیونیٹیو بھی ڈال دیا کہ جی ہم آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کو بھیج دیں گے. اب پہلے یہ ڈیسائیڈ تو کرے نا کہ کیا ٹیکس پیئر کا جو پہلا فورم ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ دیر واز اے ڈسکریپنسی. جب تک سپریم کورٹ تک نہیں جاتی معاملہ اور کمپنی کے بارے میں اسٹیبلش نہیں ہو جاتی کہ بھائی وہاں پہ واقعی ہی کوئی ڈیلیبریٹ کوئی اومیشن ہوا تھا, ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو فراڈ تھی, اس میں ڈیلیبریٹ مینجمنٹ کمپنی کی انوالو تھی, تو آپ آڈیٹر کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کی تو سیکنڈری رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے ذرا ایک اوور ویو پہ ایک اپنی ریزنیبل ایشورنس دینی ہے. تو آپ اسٹریٹ اوے انیشیل اسٹیجز پہ آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں جب شوگر اسکینڈل چلا تھا تو ایک کمپنی کے ساتھ تو کو ایبزالو کر دیا گیا, لیکن ان کے آڈیٹرز کو نہیں معاف کیا گیا اور ان کو کسی اور گراؤنڈ پہ لے کر کر دیا. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے, کارپوریٹ سیکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ خام خواہ چیزیں نہ کریں. کمپلائنس کارپوریٹ سیکٹر نے خود کرنی ہوتی ہے, اور تمام لوگ اس کو, جو میں تو دیکھا جتنی کمپنیز میں رہا ہوں میں, وہ اس کو انشور کرتے ہیں کہ کمپلائنس کریں. اور اسی طرح انہیں اپنے فیلڈ فارمیشنز کو بھی ڈپارٹمنٹس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے. اس وقت فیلڈ فارمیشن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو دیٹ از آلسو ویری اسینشیل. اس کے بغیر اگر آپ صرف آڈیٹرز کے اوپر اسی تنخواہ میں آپ کام بڑھاتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی آئی تھنک یہ پروفیشن بہت بری طرح سفر ہوگا. تھینک یو رائٹ صاحب. ہم نے ایز اے انسٹیٹیوٹ تو اس پہ ریپرزنٹیشن دی ہے اور اس پہ کیا ہے, پرابلی آج کا وہ موڈ پوائنٹ نہیں تھا, مگر سنس یو آر ہیئر تو آئی تھاٹ ٹو ٹچ اپون اٹ. اینی کوشچن فرام آڈینس؟ جاوید صاحب آپ واپس آؤں, میں واپس آؤں. اچھا جاوید صاحب میرے پاس پیچھے سے کوشچن آ رہا ہے, پھر آپ کو کامنٹ کریں. لاسٹ ہے, بڑا کریٹیکل ہے ہم سب کے لیے. ان کیس آف SOEs اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, اس میں آپ دیکھیں گے جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں دے آر ناٹ qualified, they are generally CSS officers or otherwise. کوئی جوائنٹ سیکٹری ہے, کوئی اسسٹنٹ سیکٹری ہے, کوئی ادروائز ہے, اور فائنانس سیکٹری تو اور کمرس ہیں جو بھی ہیں, وہ ان یہ دے اٹینڈ سو مینی, مطلب وہ اٹینڈ فیس کی میں بات کروں, ڈائریکٹرز فی وغیرہ کی ان کو ملتے ہیں, اینڈ یو جسٹ واش آؤٹ کتنے ملینز وہ لے جاتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ کمپیٹنٹ. آئی ایشور یو, آئی کین چیلنج, دے آر ناٹ کمپیٹنٹ فرام اینی ون امنگ یو. آپ لوگ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ, اینڈ دے آر اوور رائڈنگ. وہ آپ کے ڈیسیجن کو, آپ کی سجیشن کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. دے آر گاڈ فادرز دیر. آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دس پوائنٹ آلسو, ویری ویری کریٹیکل فار آل آف اس. تھینک یو جاوید صاحب. پیچھے ناصر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. Assalamu alaikum everyone. Firstly, I'm glad that I'm here to receive the pearls of wisdoms from such an esteemed panelist. And then one comment and one question. One comment is again from the conversation of Hafiz Yusuf Saab. Sir, I'm again very happy that you have touched the topic of audit committee interaction with the auditors either pre-audit or during the course of audit. Because we have also observed this, that where the audit committees are having such type of conversations with auditors during the course of audit, obviously the quality of audit and the expectation gap is going to minimized and the quality of audit is going to increase. So now I'm come to the question or maybe again a discussion point
uh, Asad just touched upon a very important subject, which is with regards to, or perhaps it is leading to the expectation gap. When we started or entered into this profession, the first term that we were actually taught, that was the expectation gap between the auditors and the stakeholders. So now we are clearly observing that this expectation gap is actually increasing day by day. From the recent pronouncements and the promulgations that are coming from the regulators, so I personally feel that the expectation gap between the audit opinion, which is actually an outcome of the audit process, and then the expectation which the stakeholders or the regulators are especially having from the auditors, this gap is clearly increasing. So my humble suggestion is, or the question from you, Hafiz, especially, so what specially we need to take, or what steps we need to take from the profession point of view or from auditor's point of view, that this expectation gap is actually reduced, because the persons who are sitting at the regulator side, they also have been auditors at some point of time. So they have also done audits of a lot of big companies, but now I think they are clearly ignoring the audit process. Thank you, Nazir bhai. Yeah, Thank you. I understand. Basically, expectation gap को कैसे manage करना है, और especially अब जो ये developments आई, जो राज साहब भी जिक्र कर रहे थे, in actual fact, this is now, I think, a very critical situation for us. Hafiz Saab. Thank you, Nazir. Before commenting formally on your question, I would say that this expectation gap cannot be fulfilled. It is a relationship like husband and wife, and that would continue forever till such time this profession is there. So that will happen, But anyway, on a serious note, now, institute is coming forward, this seminar is also one of such examples that you are to be fully interacting with the regulators, with the stakeholders, the stock exchange, we are shy. As I said earlier, so many people are saying, and we were discussing the communication between the audit and audit committee, there are only 1 or 2 comments out of 100 plus audience who are sitting here, so that is the overall kind of, difficulty or handicap we are having as auditors, So institute level, at our own level, we all are brand ambassadors, so there are to be connectivity. And one of my requests to the then council when I was the member of that we are having very limited presence at Islamabad, where most of the regulators are sitting. So my proposal was that whosoever is the president, most of the time he should sit there in Islamabad, whether he is elected from south or he is elected from north, because you need to have good representatives at that time where the decisions are made, so that you should be seen everywhere. You should be policy intervener, you should be disruptor. So that part is totally missing. Though now institute has done all that effort, to hold all these awareness seminars, connectivity or whatever. So to that extent, you are right. We are doing audit under certain processes, and they have to see if there was any professional negligence, and they can, if they can prove that we didn't do the due care and we haven't performed the audit according to the standard or whatever, so accordingly we are to be accountable, But since we are not having that awareness, and also at the same time we become very reactive also, yes, that is a kind of very unique kind of situation that they have placed a new provision in the taxation laws also. But okay, if they would be sending that to the Audit Oversight Board, so they would be alleging you something, that you haven't found or whatever, and you would be having all that defense available. Though it should not have been there, FBR should understand, what is the role of the auditor. This is the external audit, But again, the point I earlier touched upon is to reduce that private company and other companies which are not required to be audited. If you would eliminate that and introduce a new concept, when audit is eliminated from there would be great improvement, in my humble opinion, in your reputation. Because most of the issues in FBR would also be emerging from the private and non-listed companies, and they would be perceiving that, okay, you are the auditor. So you should be penalized. So essentially, the connectivity at various levels, the seminars, and then disseminating all that information, would be the key, for us to kind of
And at the same time, we should improve upon at our own end also. We should do our own SWOT analysis. We should do mergers. We should create quality, all that, so altogether it would be adding a lot of value. Thank you, Hafiz Saab. I think that is a very good answer. Loan Saab, تھوڑا سا آپ کا پرسپیکٹیو بھی لے لیں کیونکہ یہ جو ایکسپیکٹیشن گیپ ہے اوبیسلی یہ تو ہمارے تینوں ویٹرنس ہیں پروفیشن کے, آپ کا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن گیپ کس وجہ سے ہے, اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن گیپ ہے بٹوین واٹ وی ایز آڈیٹرز واٹ وی آر تھنکنگ, کیونکہ آڈٹ کمیٹی کا مجھے اتنا گیپ نظر نہیں آیا آنیسٹلی, مگر ریگولیٹر کے ساتھ ایک گیپ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایون آڈٹ کمیٹی کا بھی ریگولیٹر کا گیپ نظر آ رہا ہے. صحیح آن کر لیجیے. ریگولیٹر انٹریکٹ ہی نہیں کر رہا کمپنیوں کے ساتھ, سوائے اس کے کہ جی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لیٹ ہو گئی ہیں, آپ کو پینلٹی پڑ جائے گی. کبھی ٹیکنیکل کویشچننگ نہیں ہوئی. تو یہ گیپ ان کی طرف سے ہے. کمپنیاں تو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی نقص نکالنا چاہیے یا اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ کبھی نہیں آیا, مجھے تو نہیں نظر آیا. سو دیرفور یہ گیپ جو ہے نا, جیسے گورنمنٹ کی ورکنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے. ابھی ریسنٹلی آپ ایک انوائرمنٹ پہ آگے آپ بات کریں گے کہ لاہور میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنی امیشن کنٹرول کے لیے اپنی گاڑیاں چیک کرائیں, اور یہ 30 جون تک کرائیں, نہیں تو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. اب اسٹیشن بنائے ہیں جی 6 آور صاحب, جس اسٹیشن پہ جائیں 1,000 گاڑی کھڑی. اب یہ بھی تو کسی بیوروکریٹ نے بنایا نا کہ بھائی 30 جون کیوں دے دیا. یا تو اپنے انسٹرومنٹ زیادہ کریں, جو ٹیسٹنگ اسٹیشنز ہیں وہ زیادہ کریں. آپ کے پاس 5 ملین گاڑیاں ہیں, آپ 6 دن میں کیسے کر لیں گے؟ تو یہ لا بنا کے پھر اسے لوگ ریکویسٹ کریں گے ایکسٹینڈ کریں, تو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ وہ کام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. ایسا کچھ ایڈ کریں کوئک ورڈ؟ جی اس میں بس اس میں میرے تو یہی وہی بات جو پہلے ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ریگولیٹر کے ساتھ انٹریکشن بڑھنا چاہیے. دیکھیں نا, جیسے انہوں نے اگزامپل دی جو ہے ایمیشن ٹیسٹنگ کے بارے میں گاڑیوں کی ابھی اگزامپل دی, اس میں بھی پرابلم یہ آئی کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرس کو اس میں انوالو نہیں کیا. اگر ان کو اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کیا ہوتا, اس کو ذرا ایٹ لارج ڈسکس کیا ہوتا, لوگ ان کو بتاتے یار ساری گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شروع میں اب انہوں نے 3 سال والی گاڑیوں کو ایبزالو بھی کر دیا تو ایمیشن ٹیسٹنگ کے لیے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فیز میں لے کے آتے کہ جیسے پہلے آپ پبلک ٹرانسپورٹ وہیکلس کو لے آتے جن سے آتے ہیں, پھر 2 اسٹروک انجنس کو لے آتے جو اس طرح کرتے. تو ریگولیٹر کو مجھے لگتا ہے کہ یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ جب بھی وہ کوئی ریگولیشن یا لا بنوائے تو اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کیے بغیر نہ لے کے آئیں, اور ان کو اس کی جو ہے ضرورت کا پہلے سمجھ آئے سب اسٹیک ہولڈرس کو, تو پھر وہ ہول ہارٹیڈلی کریں گے, صرف پیونیٹیو ایکشن کی وجہ سے کہ ڈر سے نہیں کریں گے. اور پھر سیکنڈلی ریگولیٹرس کے بجٹ میں پینلٹیز جو ہے نا وہ ان کے بجٹ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. جس طرح وہ جو اسلامک بینکنگ میں جو چل رہے ہوتے ہیں تو ڈیلیز کی جو پینلٹیز ہوتی ہیں وہ چیریٹی میں ڈونیٹ کرتے ہیں. ریگولیٹر نے بھی جب پینلٹی نکالنی ہے تو وہ بھی چیریٹی میں ڈونیٹ ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف ہز اسپینڈنگ. مجھے لگتا ہے بہت دفعہ ریگولیٹرز ہمارے جو ہیں پینلٹیز اس لیے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بجٹ میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک دس شوڈ آلسو گو اوے. تھینک یو رائی صاحب. اب زینب بھی پیچھے آگے کھڑی ہو گئی ہوئی ہیں, اور کس نے کوشچن کرنا ہے؟ پاسٹ پریزیڈنٹ کو تو میں انکار نہیں کر سکتا. زینب, جاوید صاحب یہ لگتا ہے آپ نے سوال کروا رہے ہیں. میں کوشچن بھی ہے تھوڑا سا, چونکہ جو یہ سب میرے ساتھ بیٹھے تو اب وہ تبصرہ کرنے دل چاہ رہا ہے. ایک تو جی اسٹل آن اے لائٹر سائڈ سنس اسکول ہوتا یہ تھا کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو جو بچہ اس دن ایبسینٹ ہوتا تھا نا تو ہم سارا ذمہ اس پہ ڈال دیتے تھے, بیکاز ریگولیٹر از ناٹ ہیئر. ہم ابھی ریگولیٹر کو بہت ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ اگر کوئی سجیشن ہے, آئی کیپ از دا برج. آئی کیپ اس وقت ہماری بالکل ہر طرح سے, ایس ای سی پی از آلسو, ان کے چیئرمین ہماری کاؤنسل پہ بھی ہیں, ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہے. اینڈ ون آف دی اچیومنٹس آئی تھنک دیٹ واز ڈن وچ واز لیڈ بائی اسد ایز ویل, جو ہمارا ایک ایشو آ رہا تھا فرمس کی کیٹیگری کا فرام ایس ای سی پی اے بی سی, وہ ختم ہوا. نیا باقاعدہ سرکولر اس کے لیے آئی کیپ کی کوشش سے ایشو ہوا. تو اگر کوئی سجیشنز ہیں وہ تھرو آئی کیپ از دا رائٹ پلیٹ فارم
ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو دیٹ از سم تھنگ کہ جی اگر کوئی امپروومنٹس ہیں. دوسرا ریگولیٹر کا کام اصل میں ہمارے زیادہ اور طرح کے ہم ہیں. اگر آپ لاس میں دیکھیں ریگولیٹر کا کام ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا کام اس طرح بہت زیادہ سسٹم امپروومنٹس یا وہ فیڈ بیک جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ ہر کمپنی سے انڈیویجول ڈیل کرے گا, وہ نہیں ہے. تو اس کا رائٹ فورم ہوپ فلی آئی کیپ اگر انشاءاللہ اسٹیبلش, اور اگر ممبر سمجھتے ہیں تو آئی کیپ کے پاس اپنی سجیشنس لیں تاکہ ہم اس کو کنسالیڈیٹ کر کر لے کر جائیں. تو یہ اسی لیے یہ ایک سسٹم آیا ہوا ہے. اور ایک چیز جو ایک اچھی چیز ہوئی ہے جو آئی کیپ کے انسٹیٹیوٹ نے بھی کی ہے, فاروق صاحب نے کی ہے, کہ ہمارا جو بورڈ تھا اس کو اب جب ہم نے ایتھکس اور بورڈ لیا ہے اس میں اب اسٹیک ہولڈر سارے انوالو ہو گئے ہیں, جس میں آپ کا پی ایس ایکس بھی آ گیا ہے, ایس ای سی پی بھی آ گیا ہے, اس کی اب ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ اب اس طرح کا فورم ہو گیا. اف نیڈ بی سیم کین بی ڈن ود ایس ای سی پی ایز ویل. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم بیکاز وی آر کریٹیکل تھنکرز ایز این آڈیٹرز, لیکن ریگولیٹرز کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ود ان لا. وہ ہر کمپنی سے انڈیویجولی اس طرح ڈیل ظاہر ہے نہیں کر سکتے. دے اونلی انٹروین وین این ایشو ارائزز. جی تھینک یو علی. دوسرا ایک میری ریکویسٹ تھی, وہ چونکہ ہم مشن کی طرف آ گئے ہیں, لون صاحب اگر آپ ٹائم دیتے ہیں, آپ کی گاڑی کی کروانا میرا ذمہ ہے, آپ مجھے ابھی دیں تو انشاءاللہ میں آپ کی گاڑی کا مشن کا میں یہی کہنے لگا تھا جب علی لطیف صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریگولیٹر تک چیزیں ویسے پہنچ رہی ہیں. On a lighter note, look at Ali. He is only offering to loan sahab, not to his fraternity, not to the others, who made him the president of ICAP, and he is not offering any help to them. We have noted. We have noted. I think this should not be taken lightly. Again, it is very, very critical. جو میں نے بات کی ہے نا, I accede to him, I agree with him, accuse with him on all points. But the point is, our representatives there, this ICAP stalwarts there, they should be more courageous for the regulator. They should put their point and they should see that it is done, because they are right always. Regulator, they are not professionals. آپ کو میں نے آگے بتایا, they should become more powerful, more courageous, assertive. اسی لیے ہم نے علی کو وہاں بھیجا ہوا ہے. علی روز مرہ امور کے طور پہ کنیکٹڈ ہے. باقی ہم نے جو ریپرزنٹیشن کی ہے وہ فاروق صاحب اپنے کلوزنگ ریمارکس میں آپ سے شیئر کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر. میں اس لیے اس کو ذرا تھوڑا ٹچی پوائنٹ تھا ہم سب کے لیے, تو میں اس کو ذرا ہلکا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, اور فاروق صاحب پہ چھوڑا ہوں کہ اس کو وہ کنکلوڈ کر لیں گے. اچھا, ٹو کنکلوڈ دا سیشن, آئی تھنک ناؤ اٹ از کلیئر کہ الائنمنٹ از ناٹ اے لگژری, اٹ از اے نیسیسٹی جس کی ہم بات کر رہے تھے. We have heard how the relationship between auditors and audit committees must be built on trust, transparency and timely dialogue. Where there is an alignment, there is assurance. Where there is dialogue, there is a direction. A keynote جو مجھے کی ٹیک اوے مجھے یہاں سے نظر آئے وہ یہ آئے کہ trust is built where auditors and audit committees move from parallel lines to shared purposes. Bridging the gap is not about compromise, it's about convergence of insight, integrity and intention. With these words, I would like to thank my esteemed panel, Hafiz Yusuf Saab, Loan Saab, Rashid Rahman Mir Saab and Sir Shafiqur Rahman Saab for joining us. Thank you very much. Thank you so much, Asad. It was indeed a very engaging and insightful discussion. We wish we could have more time, but due to shortage of time, we have to conclude it. I would request my esteemed guests to please stay on stage with us, and would like to invite Mr. Ali Lateef, past President ICAP, and Mr. Imran Afzal, past President ICAP, on the stage to present souvenirs to them and have group picture with panel. Thank you. Also, I would like to invite Mr. Farouk Saab on the stage, who is also behind all this activity.
I would request Mr. Ali Latif to present the souvenir to Mr. Hafiz Yusuf Saab. Now, I would request Mr. Imran Afzal to please present the souvenir to Rashid Rahman Saab. Now, I would request Mr. Farooq to please present the souvenir to Mr. Abdul Rashid Loan. Sir, please stay with us. Now, please, I would request Mr. Farooq Saab to present the souvenir to Safiqur Rahman Saab. Please gather together for a group picture. Now, I would, my bad for forgetting Asad Feroz. Now, I would request Mr. Ali Latif to please present the souvenir to Mr. Asad Feroz. तो हम फिर भी अली से ही दिलवाएंगे. Thank you so much. Ladies and gentlemen, now I have the honor of presenting Mr. Abdul Rahman Varaij, Commissioner, SECP. He'll join us virtually through Zoom. Mr. Varaij has over 27 years of diverse experience across civil service, asset management, public debt management, and financial consulting. Mr. Varaij also holds key positions at National Bank of Pakistan Fund Management Limited, Punjab Pension Fund, and UBL Fund Managers Limited. His roles include financial analyst, fund manager, head of research, head of investment, and chief investment officer. Thank you very much, madam. And my earnest gratitude and thanks to the senior management of ICAP, Mr. Saifullah, Mr. Farooq Rahman, Mr. Asad Feroz, and the various esteemed speakers and experts who shared their thoughts with us today. And I can tell you that I've been listening to the entire seminar very diligently, and I was also taking notes. So it has been a learning experience for me. And I congratulate ICAP for holding these seminars
earlier on in Karachi and now in Lahore on this very important subject. My feeling is that these seminars and these interactions need to be more institutionalized. The accounting professionals and the regulatory organizations should somehow form a common platform where they can meet more regularly and have conversations like these. But anyways, this is a great initiative, and I hope and I recommend that going forward we should set up some kind of working group or committee with participation from the regulator and from the ICAP, so that the important areas of mutual concerns can be deliberated and discussed more often. So I've been taking my notes. I was listening to the various speakers and panelists, and first of all, I would like to thank all of them. Mr. Rashid Rahman Mir spoke, and then Miss Linda, she had an online message, probably a recorded message. Mr. Amin Ali, Mr. Adnan Afaq, Mr. Ali Latif, Mr. Hafiz Muhammad Yusuf, Mr. Abdul Rashid Lone, Mr. Rashid Rahman, Mr. Shafiqur Rahman. I can tell you that I have not met many of these professionals, but I was really impressed by their thoughts and by many of the things they said. I may have missed some of the stuff because the speakers had a lot to say. And although I was trying to absorb as much as I could and take my notes, but I still may have missed a few points. So I would like to mention a few interesting comments that I was able to note. Rashid Rahman साहब ने regulator की responsibility के ऊपर एहसास दिलाया, तवज्जो दिलाई कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल से भी हमारी उम्मीदें बहुत हैं, मगर रेगुलेटर से भी बहुत सी उम्मीदें हैं. तो रेगुलेटर की जिम्मेदारी पे भी ज्यादा बात होनी चाहिए. I would say that we welcome this thought, और ये बात बिल्कुल बजा है राशिद साहब की कि रेगुलेटर की भी बहुत सी जिम्मेदारियां, रेगुलेटर की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. सो बहुत सी चीजें जो रेगुलेटर सही तरह से नहीं कर पा रहा, वो आपने हमें बतानी है, उसकी तरफ आपने हमें एहसास दिलाना है और हमसे बहस मुबाहिसा करना, और इंशाल्लाह ताला उससे बहुत सी बेहतरी भी आएगी. उन्होंने मटीरियलिटी की बात की कि हमें अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को और रेगुलेटर्स को जो मटीरियल एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के और बिजनेस डिस्क्लोजर्स के, उन पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए. मेरा ख्याल है कोई भी इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता. डिस्क्लोजर्स के ऊपर उन्होंने कहा कि डिस्क्लोजर ज्यादा से ज्यादा और अच्छे होने चाहिए, और रेगुलेटर का और अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और उसको समझना आसान हो और उसकी बुनियाद पे अच्छे फैसले कर सकें. जिन्होंने कर्जा देना है उन कंपनियों को, जिन्होंने उनके साथ कारोबार करना है, जिन्होंने उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है. तो डिस्क्लोजर जो है वो शायद सबसे अहम पहलू है. ये पूरा जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और कवानीन और रेगुलेशंस बना रखे, ओवर रेगुलेशन की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ओवर रेगुलेशन is probably a bad idea. I totally agree with that. Regulations जो हैं वो minimal होने चाहिए. इतने ज़्यादा regulation नहीं होने चाहिए कि उन पे अमल करने की cost बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कोई ना कोई कोताही जो है फिर वो ज़ाहिर है रह भी जाती है जब आपने बेतहाशा regulations बना रखे हो. तो अगर हम सिर्फ material aspects पे focus करें और मिनिमल रेगुलेशंस रखें, तो शायद ये जो ओवर रेगुलेशन का कंसर्न है इसको हम एड्रेस कर सकते हैं. मिस लिंडा ने एथिकल कैपेसिटी बिल्डिंग और एथिकल गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया. उन्होंने डायलॉग के ऊपर बड़ा
اس کی طرف توجہ دلائی کہ آڈٹ کمیٹیز کا ڈائلاگ جو ہے ریگولیٹرز کے ساتھ بھی اور ایکسٹرنل آڈیٹرز کے ساتھ بھی یہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ واقعی شاید ایک ایسا ایریا ہے، میرے خیال میں بہت سی پینلسٹس نے اور کمیٹیز کے چیئرز نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ ایکسٹرنل آڈیٹرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن کم ہے اور ریگولیٹرز کے ساتھ تو بہت ہی کم ہے. تو ہمیں یقیناً اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. امین علی صاحب نے ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کے ایریا کو ہائی لائٹ کیا. میرا خیال ہے بحیثیت ریگولیٹر ہمارا بھی یہ خیال ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے اور اس پہ اکاؤنٹنگ پروفیشنلز جو ہیں، جو آڈیٹرز ہیں، ان کی زیادہ نظر ہونی چاہیے اور ریگولیٹر کو بھی اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ریگولیشنز کے حوالے سے امین علی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ بتایا کہ ان ریگولیشنز میں اب انٹرنل آڈیٹر کے غالباً وہ ریگولیشنز ہیں اور ان سے اب گورنمنٹ یہ امید کرتی ہے کہ وہ ایسے سٹیپس لیں گے اپنے انٹرنل آڈٹ کے پروسیسز میں، وہ تمام ایفرٹس کریں گے جس سے اگر اس ادارے میں کوئی فراڈ اگر کرنے کی کوشش کرے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے. گورنمنٹ نے یہ پہلے اس کو ریکگنائز کیا اور انٹرنل آڈٹ کی ذمہ داریوں میں یہ ڈالا، مگر ہمارا SECP میں اور جیسا کہ بہت اس گفتگو میں FBR کا بھی ذکر ہوا، تو اب یہ ریگولیٹرز کا بھی کافی کنسرن ہے کہ اگر کسی بزنس میں کوئی ایسا فراڈ ہو رہا ہے جس کو آڈیٹر جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا، پوائنٹ آؤٹ کر سکتا تھا یا روک سکتا تھا یا ایسے کنٹرولز کی طرف توجہ دلا سکتا تھا جس سے اس کو روکا جا سکے، تو یہ آڈیٹر کی ذمہ داریوں میں شامل ہونا چاہیے. عدنان آفاق صاحب نے یہ بتایا کہ آہستہ آہستہ آڈٹ اوورسائٹ بورڈ زیادہ سختی کر رہا ہے. شروع میں ابھی تو جرمانے یا جو بھی سختیاں ہو رہی ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ تھوڑا بڑھے گا تاکہ ایک جو ایک آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کا مینڈیٹ ہے کہ آڈٹ کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے، اس کا ایک کلیئر میسج مارکیٹ میں جائے. علی لطیف صاحب نے انٹریکشن اور ریگولیٹر کے ساتھ کانورسیشنز کی طرف توجہ دلائی. میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. آج کی اس میٹنگ سے میرے خیال میں جو سب سے اہم جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ریگولیٹر کو اور اکاؤنٹنگ پروفیشنلز کی آپ کی جو باڈی ہے ICAP کو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. ہمارے کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جن کے اوپر ہمیں بہر صورت 3 مہینے یا 6 مہینے میں ہم ملیں اور آپس میں ہم ڈائلاگ کریں. اس طرح کے سیمینارز بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے، مگر ظاہر ہے یہ سیمینارز کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں. سو ہمیں کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزم ہمارے ہونے چاہیے جس سے ہمارا آپس میں بات چیت اور ڈائلاگ ایک ریگولر فریکوینسی کے ساتھ، ایک باقاعدگی کے ساتھ ہو سکے. حافظ یوسف صاحب نے بہت سی بڑی زبردست باتیں کی. انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی شیئر ہولڈنگ کے بارے میں انہیں کہا. SECP کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے پاس بڑی منیمل شیئر ہولڈنگ ہونی چاہیے، شاید کوالیفائنگ شیئرز ہونے چاہیے. ہم نے دنیا میں بھی ریسرچ کی، پوری دنیا میں ایک جنرل پرنسپل تو ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے پاس کوئی سگنیفیکنٹ شیئر ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے، مگر اسپیسیفک کیپس شاید بہت کم ملکوں میں ہے. انڈیا میں شاید ہمیں نظر آیا کہ 2% سے زیادہ کسی کمپنی میں شیئر ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے. مگر حافظ صاحب کی یہ بات درست تھی کہ ایک بہت بڑی کمپنی میں تو چند فیصد شیئرز کا مالک ہونے سے بھی آپ کا بہت بڑا فائنینشیل سٹیک اور انٹرسٹ آ جاتا ہے. سو ہم اس پہ آپ سے متفق ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کے لیے کوالیفائنگ شیئرز سے زیادہ ان کو اون نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اسپاؤزز کے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر بننے پہ اور پھر آلٹرنیٹ ڈائریکٹر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کئی دفعہ ہم ایبیوز کرتے ہیں پریکٹیکلی کارپوریٹ سیکٹر میں، اس کی طرف توجہ دلائی. آڈٹ کمیٹی کے سیکرٹری کا انہوں نے کہا کہ وہ غالباً CFO کی بجائے جو کمپنی سیکرٹری ہیں انہیں ہونا چاہیے. فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کے بارے میں انہوں نے بڑی اچھی ان کی آبزرویشنز تھیں کہ فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کو زیادہ روبسٹ بنانے کی ضرورت ہے اور شاید کوئی انڈیپینڈنٹ ریویورز کو بیچ میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے.
انٹرپرائز رسک مینجمنٹ سسٹم کی اہمیت پہ انہوں نے روشنی ڈالی کیونکہ اب ٹرانزیکشنز بڑی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں, کمپنیوں کا بزنسز کا سائز بہت بڑھتا جا رہا ہے, تو اب اس طرح کے جو رسک مینجمنٹ سسٹمز ہیں یہ اب تقریباً ناگزیر ہوتا جا رہا ہے کہ کم از کم جو بڑی کمپنیاں ہیں جن کے کاروبار کا حجم بہت زیادہ ہے وہ ضرور اس طرح کی سسٹمز کو امپلیمنٹ کریں. آڈیٹرز اور آڈٹ کمیٹی کا آپس میں انٹریکشن پہ انہوں نے بات کی, کیا لسٹڈ اور ان لسٹڈ کمپنیز میں کہاں پہ آڈٹ لازمی ہونا چاہیے اور کہاں پہ ریویو سے ہی کام چلنا چاہیے, اس کے اوپر بھی انہوں نے توجہ دلائی. عبد الرشید لون صاحب نے ریگولیٹر کے رسپانس کی طرف توجہ دلائی کہ ریگولیٹر اتنا پرو ایکٹیو نہیں ہے, آڈٹ کمیٹیز جو ہیں انہیں ریگولیٹر کا پرسپیکٹو نہیں ملتا, سو ریگولیٹر کو اس معاملے میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ٹریننگز کی بات کی کہ جو ایسے لوگ آڈٹ کمیٹیز میں ہیں جو اکاؤنٹنگ پروفیشن سے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی ٹریننگز ہونا بڑا ضروری ہے. میرا تو خیال ہے کہ شاید ہمیں یہ لازمی کرنا چاہیے کسی سٹیج پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کی ٹریننگ ضرور لیں. راشد رحمان صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آڈٹ کمیٹی ہے, ایکسٹرنل آڈیٹرز اور SECP ہیں جو ریگولیٹر ہے, ہمارے کامن آبجیکٹیوز ہونے چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو پارٹنرز کی طرح دیکھنا چاہیے. ہمارا آپس میں بہت کنفرنٹیشنل رشتہ نہیں ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑے والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے پھر ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ریگولیٹر کی منیمم فیس کے بارے میں کافی بات ہوئی, تو کچھ پینلسٹ کا یہ خیال تھا کہ منیمم فیس شاید بڑی اب ضروری ہو گئی ہے پاکستان میں کیونکہ ایک ان ہیلدی کمپٹیشن ہے آڈیٹرز کے درمیان, اور اگر ہم نے آڈٹ کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں کوئی طریقہ سوچنا ہوگا کہ انہیں ایک مناسب معاوضہ بھی اس کا مل سکے. میرے خیال میں یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے اور ہمیں اس پہ زیادہ ڈیلیبریشنز کرنی چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دس شوڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ, اگر ہمیں کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم منیمم فیس کے بارے میں ضرور سنجیدگی سے سوچیں, لیکن اگر کوئی مارکیٹ بیسڈ میکنزمز ایسے ہو سکتے ہیں جس سے جو آڈٹ کی کوالٹی بہتر ہے ان آڈیٹرز کو زیادہ پذیرائی ملے, اور ایسے آڈیٹرز جن کا کام کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اس کے اوپر آئی کیپ بھی سختی کرے اور آڈٹ اوورسائٹ بورڈ اور SECP بھی سختی کریں, اور ایسے آڈیٹرز کو بڑی کمپنیوں کا آڈٹ کرنے کی اجازت آسانی سے نہ مل سکے. میرے خیال میں اس میں شاید جو سیلف ریگولیٹری ادارہ ہے آپ کا آئی کیپ اور SECP اور اوورسائٹ بورڈ, ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. اگر ہم نے جو سب سٹینڈرڈ آڈٹس تھے ان پہ زیادہ سختی کی ہوتی تو پھر شاید فیسیں اتنی کم نہ ہوتی, پھر جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کو اچھے آڈیٹرز کو ہی وہ انگیج کرتی اور ان کو فیس بھی زیادہ اچھی ملتی. شفیق الرحمان صاحب نے کافی اوور ریگولیشن کے اوپر انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ بے تحاشا ریگولیشنز لانا اور ان کے اوپر پھر بہت زیادہ سختی کرنا, جیسے یہ ESG کے ڈسکلوجرز ہیں یا جینڈر پے گیپ کی باتیں ہیں, اور پھر اس کے اوپر جرمانے کرنا یا ناسٹی لیٹرز لکھنا, میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. جب بھی اول تو ہمیں نئے ریگولیشنز بہت سوچ سمجھ کے لانے چاہیے, اور اگر لاتے بھی ہیں تو اس پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں کافی وقت دینا چاہیے کمپنیز کو بھی اور آڈیٹرز کو بھی, اور شروع کے سالوں میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ شاید ریگولیٹر کا فرض جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ اور گائیڈنس کا ہونا چاہیے. شفیق الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریگولیٹر کو آڈٹ کمیٹی کے جو ویو پوائنٹ ہے اس کا زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے. آڈٹ کمیٹی کے چیئر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی زیادہ اچھا ریگورس پروسیس ہونا چاہیے. آڈٹ کمیٹی کا چیئر بننا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے. ایسے پروفیشنلز جن کے بڑے اسٹرانگ کریڈینشلز ہیں, جو ایک پروسیس سے گزر کے آئے ہیں, جن کا تجربہ بہت اچھا ہے, انہیں ہمیں اس رول میں لے کے آنا چاہیے. تو یہ جناب بہت سی اچھی باتیں ہوئیں. ایک بڑا کنسرن جو مجھے نظر آیا آج کی میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ کہیں ریگولیٹرز بہت زیادہ سختی تو نہیں کرنے جا رہے.
آڈٹ کے معیار کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے قوانین کو اتنا سخت تو نہیں بنانے جا رہے اور اختیارات اتنے زیادہ تو نہیں ریگولیٹرز کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں مل جائیں جس سے اکاؤنٹنٹس ڈسکریج ہو جائیں اور انہیں یہ لگے کہ شاید کوئی انڈیو ان کے لیے کانسیکوینسز یا نتائج ہو سکتے ہیں اور اس پروفیشن کو کوئی نقصان نہ پہنچے. میرے خیال میں یہ بڑا ویلڈ کنسرن ہے. آڈٹ کا معیار بہتر ہمیں کرنا ہے مگر مل کے کرنا ہے اور اس میں زیادہ بڑا رول آئی کیپ کا ہی ہونا چاہیے. باقی ریگولیٹرز جو ہیں ان کو تھوڑا بیک سیٹ پہ رہنا چاہیے. چند دن پہلے آپ کے پریزیڈنٹ سیف اللہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. ان کے ساتھ خالد رحمان صاحب بھی تھے اور مقبول صاحب جو آپ کی کمیٹی کو شاید چیئر کرتے ہیں وہ بھی تھے اور انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اور اس پہ بڑا انہوں نے ایمفسائز کیا کہ آئی کیپ کا جو رول ہے فرنٹ لائن ریگولیٹر کا اسے ہم زیادہ اسٹرینگتھن کریں کیونکہ سب سے زیادہ لیجیٹیمیسی ان تمام سٹیک ہولڈرز میں آئی کیپ کے پاس. اگر آئی کیپ یہ سمجھتا ہے کہ آڈیٹرز صحیح کام نہیں کر رہے اور وہ سختی کرتا ہے تو آڈیٹرز جو ہیں اور جو اکاؤنٹنگ پروفیشنلز ہیں وہ اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے. اگر دوسرے ریگولیٹرز بہت زیادہ سختی کریں گے تو شاید جو پروفیشنلز ہیں وہ بہت ڈیفینسو ہو جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ریگولیٹر جو ہے ان کا اور ہمارا بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے اور یہ ہماری جو پروفیشنل جو ترجیحات ہیں ان کو شاید صحیح طرح سے سمجھتے نہیں. So that message is well taken. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی کامن پلیٹ فارم بنے جس کے اوپر ہمارے ریگولر انٹریکشنز ہوں. ہماری جو امیدیں پوری نہیں ہو رہی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل آڈٹ یا انٹرنل آڈٹ میں زیادہ بہتر کام ہونا چاہیے ان کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں اور آپ جہاں پہ ریگولیٹر جو ہے وہ اوور ریگولیٹ کر رہا ہے یا بہت زیادہ سختی کر رہا ہے اس کی طرف آپ ہماری توجہ دلائیے. ہم ریگولیشنز کو زیادہ سمپل بھی بنائیں, ریگولیٹری کاسٹ کو کم بھی کریں اور دوسری طرف ہم آئی کیپ کو زیادہ امپاور کریں کہ آئی کیپ جو اپنے فرائض ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دیں. تو جناب اٹ واز اے گریٹ انٹریکشن اینڈ اٹ واز اے گریٹ لرننگ فار اس. میرے ساتھ کچھ SECP کے افسران بھی یہاں پہ موجود ہیں. آل آف دیم آر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی اور یہ سینئر افسران ہیں. آصف اقبال صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہیں, یہ تو ابھی ریسنٹلی آپ کے کراچی کے سیمینار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. اس کے علاوہ تنویر عالم صاحب ہیں اور کاشف علی صاحب ہیں, یہ دونوں ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں. تو ہمارے پاس بھی بہت سی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور ہمیں انٹرنل فیڈ بیک بھی بہت سا ملتا رہتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹنگ پروفیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور آپ کے جو لیجیٹیمیٹ انٹرسٹس ہیں ان کو واچ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ SECP کے اندر بھی بہت سے پروفیشنلز موجود ہیں اور بے تحاشا کوتاہیاں جو SECP کے اینڈ پہ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بھی تسلیم بھی کرتے ہیں اور انہیں انشاءاللہ تعالی دور بھی کریں گے اور آپ سے گائیڈنس بھی لیں گے اس میں اور آپ کی بات انشاءاللہ تعالی مانیں گے بھی. تو آخر میں فاروق رحمان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سیمینار آرگنائز کیا, اتنے اچھے پینلسٹس کو انوائٹ کیا اور ہمیں بھی یاد رکھا, ہمیں بھی آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کی بات سنیں اور کچھ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. تو بہت بہت شکریہ جناب. بیسٹ آف لک اینڈ I sincerely urge and wish that this tradition will continue. And very soon we will have some formal institutional mechanism where the regulator and where SECP and ICAP can come together and they can meet and have meaningful conversations on a regular basis. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Abdul Rahman, for your participation. And here we can realize from this presentation that we are doing what we were supposed to do, that we are bridging the gap. Here are two stakeholders who are discussing the key issues and taking notes of each other's concerns. Moving forward,
We will be moving towards our second panel discussion featuring esteemed audit partners who will share their insights and experience from audits of various large public interest entities. It is my honor to welcome Mr. Rana Muhammad Usman Khan, partner at Yusuf Adil Chartered Accountants, as the moderator for this session. Please welcome Mr. Usman. I am pleased to welcome our esteemed panelists, Mubashir Mahmood, partner Riaz Ahmed and Company Chartered Accountants. Our next panelist is Mr. Rehan Chugtai, partner KPMG Tasir Hadi and Company. Please welcome Mr. Rehan Chugtai. Our next panelist is Mr. Usman Hamid Chaudhry, Managing Partner, Shine Wing Hamid Chaudhry and Company. Last but not the least is Mr. Naseem Akbar, Office Managing Partner, Mazars MF and Company, Chartered Accountants. Please welcome Mr. Naseem Akbar. Over to Usman Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ سارا ارینجمنٹ دیکھ کے مجھے بالکل نیا نہیں لگ رہا. اس سارے کارپوریٹ گورننس کے سٹرکچر میں جب آڈٹ کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے, بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو آڈیٹرز کی باری اینڈ پہ ہی آتی ہے. اور جب آڈٹ کمیٹی میں آڈیٹر بیچارہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ سر کھانا لگے ہوئے ہیں, اکاؤنٹس ڈسکس ہو گئے نے, سی ایف او نے پرزینٹ کر دیتا ہے, تو کور لیٹر بھی اسی دیکھ لیا, کوئی گل کرنی ہے تو کر لو سر. تو آڈیٹر بھی بیچارہ کہتا ہے کہ سر کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے, آپ نے کور لیٹر تو دیکھ ہی لیا ہے, اکاؤنٹس آپ نے دیکھ لیے ہیں, بس آپ سے ملنا تھا, آپ کی مہربانی آپ نے بنا لیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج یہاں بھی کچھ ایسے سین ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور باقی لوگوں نے اپنا سارا کچھ کہہ لیا, اب اینڈ پہ آڈیٹرز رہ گئے ہیں, کھانا بھی لگا ہوا ہے, یہ لگنے والا ہے. تو سچویشن ویسی ہے. بٹ ویل ٹرائی کہ ہم جو وہاں بھی ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی کھانا لگا ہے اور آپ جا سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں, تو ہم وہاں بھی ماحول کریٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی کوشش کریں گے کہ جو ایک آڈیٹرس کا پرسپیکٹیو ہے, بیسیکلی اس سارے کارپوریٹ اسٹرکچر میں بورڈ آف ڈائریکٹرس کی رسپانسبلٹیز, کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کا آنا, دین آف کورس آڈٹ کمیٹی کی بہت ساری ریگولیشنس, اینڈ دین رول آف دی آڈیٹر. اس سارے پرسپیکٹیو میں آڈیٹر میں بھی ایک بہت بڑی ایولیوشن آئی ہے. اینڈ آئی تھنک عثمان ٹیکنگ لیڈ فرام دی لیٹس پی سی جنریشن, نسیم صاحب ایک 30 ایئرس پلس کا ایکسپیرینس ہے, ریحان ہے, مبشر ہے, مبشر از آلسو کمنگ فرام جنریشن آف اکاؤنٹنٹس. تو یہ ہمیں شاید بتا سکتے ہیں کہ یہ ایوالو کیسے ہوا ہے پروسیس. لائک ہمارے یہاں بہت سارے ایسی, اور ہم نے آڈٹ کمیٹیز پہ بہت بات کی کہ وہاں رول کا, انڈیپینڈنس کا, کمپٹنس کا کیا پرابلمس ہیں, کیا چیلنجز ہیں, اس کے اپنے فیکٹرز ہیں. اصل میں ہماری سوسائٹی کے اپنے فیکٹرز ہیں. لائک اگر ہم بہت سارے آڈٹس جو ہم کرتے ہیں اس میں وی نو کہ ان فیملیز نے بیسیکلی اسمال سیٹ اپ سے گرو کرتے کرتے وہ بڑے سیٹ اپس میں آئے, ایوالو کیا اور پھر لسٹڈ اینٹیٹیز تک پہنچے. تو انہوں نے کیسے یہ سارا اسٹرکچر کریٹ کیا, اور آج جب کارپوریٹ گورننس کی ریگولیشنز ان پہ آئیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی کمپلائنس کیسے کر رہے ہوں گے اور اس کی اسپرٹ کو کیسے اچیو کر رہے ہوں گے. اور وہاں آڈیٹرس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ان مائی ویو. یہ بہت ساری ایسی ہمارے پاس بھی کلائنٹل ہے جو کہ شاید ان کی اس وقت 4th جنریشن بزنس میں ہے, اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں اسپانسرس کا ایک کنٹینویشن, اور پھر ایک درمیان میں ٹائم آتا ہے جہاں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز آتے ہیں, دے سیٹ آن دی کمیٹی,
اور پھر وہ چیئر کرتے ہیں کمیٹی کو, اور پھر وہاں پہ ایک ڈفرینس آنا شروع ہوتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کنٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں آڈٹ کمیٹی میں, اور اسپانسرز کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کیسے کر رہے ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہم نے دیکھا ہے, بینگ آڈیٹرز آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو یہ ایولیوشن ہے نسیم صاحب, اسٹارٹنگ فرام نو آڈٹ کمیٹی, دین آڈٹ کمیٹی وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز, آپ کسی کو بھی اس میں بورڈ میں لا سکتے ہیں, دین ایوالونگ ٹو دی ایکسٹینٹ جو آج کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ منیمم 3 ممبرس ہوں, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر چیئر ہو, چیئر کو بورڈ کا چیئر نہیں ہونا چاہیے, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوں. تو آپ اس سارے سیٹ اپ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ سیٹ اپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز کارپوریٹ گورننس ایز اے ہول, دین فائنینشیل رپورٹنگ کی کوالٹی, اور آف کورس ہم بینگ آڈیٹر اس سے امپیکٹڈ ہیں, تو آڈٹ میں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. تو نسیم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل. جہاں تک آپ جو بات کر رہے تھے کہ ایک جنریشن نے ایک اسکریچ سے بزنس شروع کیا, اینڈ دین دی نیکسٹ جنریشن, دین دی نیکسٹ جنریشن, اینڈ دے کیپ گروئنگ اینڈ بیکم بلین روپیز کمپنی اور پلس. تو سٹنلی ان کا ایک اپنا کلچر تھا, ان کی ایک اپنی وزڈم تھی, اور وہ تھاٹ پروسیس جس کو وہ فالو کرتے چلے آ رہے تھے, اور اسی کی بیسس پہ پھر کیپنگ ان ویو آر اون سوشل اینڈ کلچرل پرابلمس ان بزنس انوائرمنٹ, اور جو چیزیں چلتی ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزوں کے پیرامیٹرز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کو کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے کیا پرابلمس ہیں, جو انہیں چیلنجز ہیں جن کو انہیں دیکھنا ہے. تو سڈنلی اگر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز آ گئے, اور انیشلی اس میں اتنا زیادہ کوئی ڈیفائنڈ پروسیجرز نہیں تھے جس میں کہ وہ کس کو انڈکٹ کریں ایز انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اور کس کو نہیں کریں, تو بہت ساری جگہوں پہ تو ان کے اپنے فرینڈس اور جاننے والے لوگ جو ہیں وہی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ آئے, اور انیشیل ایئرس میں تو کوئی کسی طرح کی ایسی پرابلم نہیں آئی. اور جو کہ میرا یہ خیال ہے کہ جیسے حافظ صاحب نے بھی بتایا کہ بہت ساری جگہوں پہ کریج ٹو چیلنج جو ہے وہ مسنگ ہوتی ہے, اور اس میں آڈٹ کمیٹی ایز یو سیڈ کہ لنچ کی انویٹیشن کے ساتھ کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں, تو آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح یہ ہو رہا ہے. اب جو پروسیس کرنٹلی شروع ہوا ہے جس میں کہ آڈٹ کمیٹی کا رول بہت زیادہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے, تو اصل چیلنجز اور اصل چیزیں یہاں سے شروع میرے خیال میں سفر ہوگا. اس سے پہلے تک کا سفر جو ہے وہ ایک whether you are having audit committee or you are not having audit committee, other than multinationals and few organizations, exceptions are always there, یا جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں ان میں چونکہ سارے ڈائریکٹرز ہی بورڈ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, تو وہ اس طرح چلتا رہا. لیکن پرابلم ایک یہ آتی رہی کہ میجورٹی آف دی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ ممبرز آر carried by the CFOs or the finance team, اور آڈیٹر کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے تھے جتنا کہ انہوں نے فیڈ بیک لیا ہوتا تھا فرام دی CFO اینڈ مینجمنٹ. تو ایک اسٹرگلنگ سارٹ آف میٹنگس چلتی تھیں ٹو کنوینس کہ واٹ وی آر سیئنگ از ہیونگ امپیکٹ آن دی اوپینین اور واٹ وی شوڈ ڈو اباؤٹ دیٹ. تو اس ساری چیزوں میں ایک ڈفرینٹ چلتا تھا. پھر پہلے کوڈ میں ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ایٹ دی کمنسمنٹ آف دی آڈٹ اور ڈیورنگ دی کورس آف آڈٹ ایک آڈیٹرز کے ساتھ آڈٹ کمیٹی میٹنگ ہوگی, جو کہ اکثر کیسز میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیٹ از ویسٹیج آف ٹائم اینڈ منی. تو بیسیکلی آج جو ہم یہ میمورینڈم آف آڈٹ کی حافظ صاحب نے بات کی اور باقی ساری, تو آج ہم ان میٹنگز کی بات کر رہے ہیں جو پروسیس شروع میں ایوالو ہو کے اور اس کو آج میچیور ہو جانا چاہیے تھا. آڈیٹر اینڈ آڈٹ کمیٹی اور باقی سب کو بھی اس کو اکنالج کر لینا چاہیے تھا, بٹ اسٹل وی آر وٹ آئی ایم فیلنگ کہ وی آر اسٹل ایٹ دی بگننگ پوائنٹ. تو یہاں سے سفر ہم کیسے شروع کرتے ہیں اور اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں از یٹ اندر چیلنج, کیونکہ
جو فیس کی بات حافظ صاحب نے کہی اور وہ باقی ٹائم انوالومنٹ، سٹنلی یہ لیول جو ہیں آر ویری امپورٹنٹ، اور جو بھی آدمی یہ کر رہا ہے کوئی وہ چیریٹی اور پرو بونو پرپز کے لیے تو نہیں کر رہا، اور اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کو کیا مل رہا ہے یہ کمنسریٹ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق یہ ریموگریشن اور باقی ساری چیزیں فکس ہونی چاہیے. اس میں ہم نے ایک پاک انڈیپینڈنس کا لگایا ہوا ہے کہ اف یو ول بی پیڈ اے ہائر اماؤنٹ تو یو ول ناٹ ریمین انڈیپینڈنٹ، وچ ان مائی اوپینین از ناٹ ٹرو. تو اف یو آر گیٹنگ ویلیو فار دی منی تو دیٹ شوڈ بی دی اپروچ، اور ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اور اس میں آگے انڈیپینڈنس کی طرف تو آتے ہیں نا جی، کیونکہ وہ ایک بہت کریٹیکل ایریا ہے ہمارے لیے. میں چاہوں گا کہ اس کوشچن پہ سب کا تھوڑا سا انپٹ آئے. عثمان آپ کا کیا ویو ہے اس ایولیوشن پہ اور اسٹرکچر پہ؟ جی السلام علیکم. جی بیسیکلی اس میں اس طرح ہے کہ مطلب آئی ہیو پرسنلی سین لارج بزنسز وچ ڈڈ ناٹ ایون کیری آؤٹ میٹنگس پراپرلی. ان کو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں ہمیں بھی بہت ٹائم لگا ہے ایز آڈیٹرز, especially with regards to legal requirements. We had to convince them that this is mandatory, this is what you have to do, this is how it has to be done. So over a period of time, a lot of companies, they have evolved, they have inducted professionals at board level. Actually, this was touched upon earlier as well, کہ ہمارے یہاں پہ جو prevalent state culture ہے, رانا صاحب you're actually quite well aware of it. So basically وہاں پہ ہوتا ہے کہ جی صاحب پھر ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا, تو they will be taking those roles. جتنے بھی کی امپورٹنٹ رولز ہیں, جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ والے رولز ہیں, وہ سارے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. پروفیشنلز کو ایز سچ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. جب یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس آیا اور ویریس سکسیس اسٹوریز سامنے آئیں, اور کچھ آڈیٹرز کا بھی اس میں کافی پرو ایکٹیو رول تھا, جنہوں نے کہ جا کے اپنے کلائنٹس کو کنونس کیا کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی گروتھ کے لیے, آپ کے سروائیول کے لیے ہے, آپ کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہے. اس کے بعد سے جن کمپنیز نے آپ کے سامنے جنہوں نے ایوالو کر لیا ہے اس چیز کو, they have actually grown, یا at least they have been able to survive. پاکستان کے کئی ایسے بڑے بزنس ہاؤسز آج نہیں ایگزسٹ کرتے جنہوں نے کہ اس پریکٹس کو اڈاپٹ نہیں کیا. بڑے بڑے نام ہیں جو آج سے 20 سال پہلے بہت بڑے بزنس ہاؤسز ہوتے تھے, آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کہ جہاں پہ پروفیشنل انپٹ ریکوائرڈ تھی, پروفیشنل ویلیو ریکوائرڈ تھی, انہوں نے بورڈ لیول کے اوپر بھی اور ایکسٹرنل کنسلٹنٹس بھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا. تو this has been a very challenging journey for us, especially because I deal with a lot of family owned businesses. So family owned businesses میں جا کے اس چیز کی جگہ بنانا کہ جی a professional can do this job better than you, it's been quite challenging. I know you've also been through similar challenges. Mubashir Sahab is sitting here, he's been through a lot, so we have similar clientele, so I can tell how difficult it has been. However, جہاں جہاں یہ سکسیزفلی ایوالو ہو گیا ہے, وہ سکسیز اسٹوریز اب آپ کے ساتھ. بالکل بالکل. ریان, کمنگ ٹو یو, اسی اسٹرکچر پہ اگر ہم بات کریں, کیونکہ آپ کا کلائنٹل تھوڑا ڈفرینٹ مکس ہے. پبلک سیکٹر میں جنرلی آڈٹ کمیٹیز کا کانسیپٹ, یا اسٹیٹ انٹرپرائزز میں کانسیپٹ, یا ملٹی نیشنلس میں جہاں شاید یہ کارپوریٹ گورننس ان کو پاکستان کی ریگولیشنس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں ان کی وجہ سے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو آپ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, اسٹرکچر کو, اور جو جس طرح ابھی عثمان نے, نسیم صاحب نے بات کی ہے کہ وہ چیلنجز جو فیس کیے اور ایوالو کرتے کرتے یہاں تک لائے ہیں, تو آپ کو ملٹی نیشنلز میں یا پبلک سیکٹر اینٹیز میں آڈٹ کمیٹیز کا اسٹرکچر کیسے ہے؟ جی سر, ایکچولی سر اس کے اندر رانا صاحب میں بالکل اپنی اسٹیم جو کلیگز ہیں ان سے ایگری کروں گا کہ یہ ایک سچویشن رہی ہے ہمارے کنٹری میں, بٹ آئی تھنک دس سچویشن از ایوالونگ ناؤ, کہ اب ایسا مطلب کچھ عرصہ پہلے تو جب یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس انیشلی آیا تھا تو پیپل ور شائی اباؤٹ اپوائنٹنگ اے پرسن ایز این انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر, بیکاز اٹ واز فیئر امنگس دا شیئر ہولڈرز, اسپیشلی جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ جو ایک فیملی بزنس ہے, کلوز بزنس ہے, اس کے اندر ہمیشہ یہ ایک فیئر رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کون ہوگا, وہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو چیلنج کرے گا on the business, on the decisions especially.
لیکن اوور دا ایئرس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بیکاز آف دا ریگولیشنز کمنگ ان، حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور SECP میں بھی یہ مطلب آئی ایم ہیپی کہ یہ بات انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کی کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے پاس کتنے نمبر آف شیئرز ہونے چاہیے ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر. تو اب یہ کچھ جگہوں پر ملٹی نیشنلز کے اندر تو اٹ ہیز بین اے ریئلائزیشن ناؤ کہ جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں. موسٹ آف دا کیسز میں ہمارے تو جو آڈٹ کمیٹی چیئرمینز ہیں دے آر ایکچولی fully aware of the requirements. They actually challenge the auditors and the management, especially the chief executive and the CFO. Most of the cases mein to although CFO is required to attend the audit committee meeting, the CEO ke case ke andar they specially call them for a meeting. To ab ye cheezein matlab although I am not saying ke it is now we are living in an ideal world, but I think the سچویشن ہیز ایوالوڈ اور اب یہ کافی بہتری کی طرف آ رہا ہے. اس سے ایک جو چیز ریلیٹڈ ہے وہ ہے کمپوزیشن آف دا بورڈ. ہاں اب وہ اس کے اندر مطلب انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی تو بات ہم نے کر دی، لیکن کمپوزیشن آف دا بورڈ از آلسو امپورٹنٹ کہ وہ کمپوزیشن میں بورڈ کی کمپوزیشن میں کون کون لوگ ہوں گے. یا اف یو وانٹ تو آئی کین لائک اسی کو پیچھے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. کمپوزیشن کی ہم بات کر رہے تھے، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرس، بٹ دیر از اے کانسیپٹ آف فائنینشیل لٹریٹ. فائنینشیل لٹریٹ کو بھی اور اب الیبوریٹ کر دیا گیا ہے. پہلے دے یوز ٹو بی کہ وہ پروفیشنل باڈی کے ممبر ہوں گے، ایک ایجوکیشن ہوگی، بٹ ناؤ دیر از اے کہ جو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی اگر ہے سینئر مینجمنٹ رول کا یا آڈٹ کمیٹی کے رول کا، تو دے کین آلسو بی کنسیڈرڈ ایز فائنینشیل. آپ کے خیال سے یہ کمپوزیشن یا یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ سفیشینٹ ہے یا کچھ اور بھی آڈٹ کمیٹی میں ہونا چاہیے؟ لائک بزنس کا نالج اس کی بھی کوئی امپورٹنس ہے، یا somebody who can give more time to audit committee اس کی بھی کوئی امپورٹنس ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس کمپوزیشن میں کچھ اور ایسے بیٹرس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو انکلوڈ کرنے چاہیے along with this the original question اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں؟ بشیر جی سر، اگر ہم گلوبل پرسپیکٹیو بھی اس کو جب دیکھ رہے ہیں تو اسپیسیفکلی FRC کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اسی طرح نیسڈیک کو دیکھ رہے ہیں، NYSE کی ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، گلوبل جوریسڈکشنز US کی، UK کی، کینیڈا کی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فائنینشیل لٹریٹ ممبرس کمیٹی پہ ایک بہت کنٹینیوڈ بڑا ایک ریگولیٹرس کا گلوبلی فوکس ہے کہ آڈٹ کمیٹی کے میجورٹی ممبرز انڈیپینڈنٹ ہوں اور بیسکلی فائنینشیل لٹریٹ ہوں، اور وہ ڈیفینیشن بھی انہیں اسٹریچ کر کے جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس کی ایک اچھی نالج، انٹرنل کنٹرول اوور فائنینشیل رپورٹنگ کو بھی دیکھنا، یہ سب ایریاز کو بیسکلی ٹچ اپون کریں. لیکن سر میں ہمیشہ یہ بولوں گا کہ ہمیں وی ہیو ٹو رسپیکٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی جو جنریٹ کرتے ہیں، جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہیں، فیملی ان کمپنیز کرتی ہیں، اور جو ریگولیٹرس کی منیمم نمبر آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس کی ریکوائرمنٹ ہیں، یہ نیچر سی بات ہے، ہمیں نظر آتے ہیں اٹس فیئر، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی ٹیمپرری اتنی جلدی ہم کو اسٹریچ نہ شاید کر پائیں. تو جو کمپوزیشن میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس کا ایک اچھا رول آ رہا ہے اور جو پھر آ کے اپنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں آڈٹ کمیٹیز پہ، تو اٹ مسٹ بی اپریسیٹیڈ. ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. میں آج فارچونیٹ ہوں کہ ماشاء اللہ یہاں پہ رشید لون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نعیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شفیق صاحب بیٹھے. میں سال میں ان کے سامنے 2 دفعہ منیمم حاضر ہوتا ہوں اور میری حاضری مینڈیٹری دینی بھی پڑتی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں ڈے ان ڈے آؤٹ ایک اچھا رول ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز جب آڈٹ کمیٹیز میں آ رہے ہیں، بے شک وہ فیملی اونڈ کمپنیز ہیں، ہاؤ دے آر بیسکلی چینجنگ دا لینڈسکیپ، اور اس کا ایک اچھا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. تھینک یو. اچھا، اس میں جس تھوڑی سی ڈسکشن کو آگے بڑھائے تو ایک جو ہمارا اسکوپ ہے ایکسٹرنل آڈیٹرس کا، ہم تو بینگ پروفیشنل سمجھتے ہیں یہ ڈیفینیشن ہے، آئزہ کے مطابق ہم کام کریں گے، ٹرو اینڈ فیئر ویو دیں گے، ایبسلوٹ ایشورنس نہیں دے رہے ہوں گے، وی نو آل دیٹ نا، ہمیں اپنے پیرامیٹرس کا پتہ ہے. لیکن ہمارا ایکسپیرئنس ود اسٹیک ہولڈرس، اور جو کہ پرٹیکولرلی ہم ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں آڈٹ کمیٹیز کے ساتھ، بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس کیا ویریشنس ہیں؟ لائک وہ ہمارے اسکوپ کو ایز اٹ از انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریزنیبل ایشورنس اور ایبسولوٹ ایشورنس کی طرف نہیں جانا، ریزنیبل ایشورنس پہ رہنا ہے، یہ آپ کے اسٹیپس ہیں، سیمپلنگ کریں گے، فراڈ ڈیٹیکشن کے اوپر ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، یا یہ چیز بڑا اسٹرانگلی پریویل کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز وہاں پہ غلط ہو گئی ہے، کوئی فراڈ ہو گیا ہے، کوئی مس رپورٹنگ ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے آپ پوچھیں کہ جی آڈیٹر کیا کر رہا تھا؟
इंटरनल ऑडिटर को भी बाद में पूछें, पहले एक्सटर्नल ऑडिटर को पूछें. तो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस एक्चुअली? तो हम नसीम साहब आप ही से थोड़ा सा इस सवाल का जवाब ले लें और फिर आई वुड लाइक कि सब लोग अपने अपने ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या रहा है इस पर. देखिए, इसमें जहाँ तक तो स्मूथ गोइंग चल रही होती है ऑडिट में, उस वक्त तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि सारे ऑन सिमिलर पेज चल रहे होते हैं. और मोर देन क्लाइंट, रेगुलेटर जो है वो ये फील करता है कि आप फ्रॉड डिटेक्शन के सारे टूल्स अप्लाई करेंगे, वेयर एज वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि हम ओपिनियन दे रहे हैं, वी आर नॉट सर्टिफाइंग और गारंटी नहीं कर रहे किसी ऐसी चीज़ को. और एक्सपेक्टेशन लेवल्स भी बढ़ गए हैं. उसमें एक रोल हमारे एंगेजमेंट लेटर का भी आ जाता है कि जिसमें हम ये लिख देते हैं कि हम जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे, विल ट्राई टू डिज़ाइन प्रोसीजर इन अ वे कि दैट कैन डिटेक्ट एनी फ्रॉड इफ हैपनिंग इन दैट वेरी एरिया. तो वो जो चीज़ है हमें खुद एक कैश में ले आती है कि अगर मेरा सैम्पल्स और मेरा सैम्पल साइज एंड मटेरियलिटी वो सारी चीज़ें चैलेंज हो जाएं, तो मैंने अपने एंगेजमेंट लेटर में वो एक चीज़ डाली हुई है कि मैं प्रोसीजर ऐसे डिज़ाइन करूँगा. मेरे ख्याल में उसको भी देखने की ज़रूरत है कि व्हेन वी डू स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो वी आर नॉट देयर टू डिटेक्ट फ्रॉड एक्सेप्ट बारिंग फ्यू लाइक सेल्स के जहाँ पे हमने उसे एज ऑडिट रिस्क मैंडेटरी लेना है. जहाँ पे हमें उसे मैंडेटरी लेना है, उन एरियाज़ के ऊपर हमारी इम्पोर्टेंस और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बन जाए. दूसरा जो इसमें गैप क्लाइंट की तरफ से फील करते हैं कि इनिशियल मीटिंग्स में जो कुछ डिस्कस होना चाहिए स्कोप, और जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स को प्रोवाइड होनी चाहिए वो टाइमली प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है. इंफॉर्मेशन मिलने के फ़ौरन बाद इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती कि सब कुछ दे दिया है, लिहाजा आप भी दे दो. तो वो टाइम गैप जो है वो उनको बाज़-औक़ात उस तरफ ले जाता है जहाँ हमारे वेरिफिकेशन के ऊपर एक गैप विद दी क्लाइंट भी आना शुरू हो जाता है. लेकिन मोस्टली फ्रॉम दी रेगुलेटर ये आता है कि हम फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए काम करें. ओके. उस्मान, आपके कोई एक्सपीरियंस है सर? जी, बेसिकली नसीम साहब हैज़ कवर्ड एवरीथिंग आई वांटेड टू से, बट I'd like to add something to it कि the key gap that I feel is reasonable assurance versus absolute assurance. As an auditor, when you go to a company, they're actually expecting you to give an absolute assurance, which is not the case because our audit is based on ISAs and it's based on a sample basis. So it's going to be a reasonable assurance. So एक तो ये gap जो है ना, ये आज भी प्रिवेल करता है irrespective of जितना मर्जी आपका फाइनेंशियली लिट बोर्ड हो. एक्सपेक्टेशन आपसे यही होती है कि आप एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे होंगे. दूसरी बात जिस तरह नसीम साहब ने पॉइंट आउट की कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पे भी जब भी एंटिटी में किसी भी लेवल पे फ्रॉड निकलता है तो सबसे पहले ऑडिटर को ही पूछा जाता है. लेकिन अगर ऑडिटर ने के सैम्पल सिलेक्शन में या ऑडिटर के प्रोसेस में कोई चीज़ इस तरह की आई है तो ऑडिटर शुड कम्युनिकेट दैट इमीडिएटली रादर देन थिंकिंग कि जी चलें बिलो मटीरियलिटी लेवल है तो इसको जाने दें. सो आई थिंक वहाँ पे ऑडिटर का भी कुछ हद तक रोल आ जाता है कि इफ़ दे आर अवेयर ऑफ अ सिचुएशन देन दे मस्ट कम्युनिकेट इट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस. Impact on audit report is obviously subject to materiality, but it should be part of their letter, whether it's a board letter or it's a management letter or it's a report on internal control weaknesses. Right. So the gap still exists. Gap is still there. Yeah, definitely. तो आप समझते हैं कि इस ऑडिट कमेटी के साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन से भी इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, बेहतर उनको बताने से, बेहतर हो सकता है, इंटरेक्शन बेहतर करने से. तो उसमें अगेन फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स तो साल में 4 दफ़ा हो रही हैं और उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2 दफ़ा जाने की, एक हाफ ईयरली पे और एक मिलेगी एनुअल पे. और वो अपॉर्चुनिटी भी ऐसे मिलेगी जैसे मैंने शुरू में ऑन एन मे बी लाइटर नोट बट डेफिनेटली टाइम बहुत कम दे रही होती है ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स. तो हाउ कैन वी आई मीन कोच देम, टीच देम और टेल देम कि दिस इज़ आवर स्कोप, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, but don't expect that we will be able to detect everything or pick up everything. Or even independence के perspective में भी sometimes हम सिर्फ मैनेजमेंट से डील कर रहे होते हैं.
تو آڈٹ کمیٹی کا جو شیلٹر ہے اگر وہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو وہ کیا وہ شیلٹر اویلیبل رہے گا, اور پھر اگر وہ نہیں ہے تو ہم کیسے اپنا اسکوپ جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کروا پائیں گے. تو اس میں ریان اگر کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں اسکوپ کے پوائنٹ. جی سر, یہ بہت اچھا سر آپ کا پوائنٹ ہے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ناؤ بیکاز انٹرنیشنل آڈیٹنگ جو اسٹینڈرڈس ہیں دے require the auditors. It is not an option, it is actually a requirement to actually have a pre-audit planning meetings with the audit committee. اور اس کے اندر آپ کی مینجمنٹ بھی اور آڈٹ کمیٹی بھی ہو. ابھی جو پینل ڈسکشن ہم سے پہلے وہ آڈٹ کمیٹی والا میرا خیال ہے حافظ صاحب نے اس چیز کو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کسی فرم کو ایکچولی took an initiative and asked the auditors to prepare and present the planning document. کیونکہ دیکھیے سر, unless the auditors take an initiative, because it is the requirement of ISA, it is not an option, I'm sorry. Because if the auditors do not take an initiative to prepare a planning document and communicate it with the audit committee and the management, there will exist the expectation gaps, because those expectation gaps can only be removed if there has been a communication between the auditors and the management and the audit committee. اب جو audit planning meetings ہیں وہ audit planning meetings میں کیا ہے, auditors has to communicate the materiality of the audit, so the auditors, so the management and the audit committee members are completely aware کہ auditors کی کیا materiality ہے, اس materiality کی بیس پہ کام کریں گے. They will not ask or hold the responsible the auditors of anything which is actually below the amount of materiality, because it will actually initially آپ نے ایک audit کی tone جو ہے اس کو establish کر دیا کہ یہ ہمارا audit. دوسرا جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی, جو جس طرح کیم ہے اب ہماری جو کی audit matters, although ٹھیک ہے it is the requirement of the listed companies, but the ISAs do not actually differentiate to hold the pre-audit meetings between the listed entities or unlisted entities. وہ جو ورڈ یوز کرتا ہے آپ کو ہی پتا ہے, آپ ہی آڈٹ ہے اینٹی. تو ہر اینٹی کی ہر آڈٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آڈیٹر پری پلاننگ میٹنگس کریں, پری آڈٹ پلاننگ میٹنگس کریں ود دا آڈٹ کمیٹی اور دا مینجمنٹ, جو بھی اس کمپنی کی وہ ہے پوزیشن ہے, جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے. وہاں پہ جا کے جب آڈیٹر ایک ٹون سیٹ کر دے گا انیشلی about the materiality, about the responsibility of the auditor, in case of fraud auditor کی کیا responsibility ہے یا نہیں ہے, وہ پہلے ہی جا کے اس کو کمیونیکیٹ کر دیں گے کہ بھئی یہ ہماری responsibility ہے, اس کے اوپر ہم کام کریں. دوسرا ایک جو تھوڑا سا شائنس ہے, وہ میرا خیال ہے خاشد صاحب نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے اس کے اندر, ایک شائنس ہے آڈیٹرس کے پارٹ میں کہ they do not actually take initiative to approach to the audit committee in case they find anything, any irregularity in the audit which may have a significant impact on the financial statements. یہ ہم لوگ بھی انیشیٹو نہیں لیتے, ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ اینڈ پر ایک آڈٹ کمیٹی میٹنگ ہوگی, 5 منٹ کے لیے آڈیٹر بلایا جائے گا, اس کے اندر اگر جا کے آڈیٹر آڈٹ کمیٹی کو یہ بتائے گا کہ اس میں یہ پرابلمس ہیں, تو آڈٹ کمیٹی کین رائٹلی آسک دا آڈیٹرس کہ آپ پہلے کدھر تھے, آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے. تو ایک یہ شائنس لیک, یہ آڈیٹرس کے پارٹ پہ بھی اس چیز کو لیک کرتے ہیں ہم لوگ, کہ ہم لوگ ٹائملی انوالو نہیں کرتے آڈٹ کمیٹی کو. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آڈٹ کمیٹی سے کہ جی آڈٹ کمیٹی کو جی مٹیریلٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آڈٹ کمیٹی کو فراڈ رسپانسبلٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ساری رسپانسبلٹی ہم پہ ڈال دیتے ہیں. ہم نے کدھر جا کے آڈٹ کمیٹی کو بتایا. اچھا سر, اگر آپ اجازت دیں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, دس از ناٹ اونلی دا پرابلم between the auditors and the audit committee. This is actually the problem between the auditors and the regulators. Okay. Because regulators do not understand the responsibility of the auditors. They hold auditors on... Rehan bhi aa gaya regulator se. No, because sir, this is the reality. This is the reality. This is the reality. Because it is important. Open debate. It is open debate. This is the reality. Regulators should understand the responsibility of the... Instead of writing anything to the auditors, they should first ask the management of the company about anything جو کہ ان کو ملا. ٹھیک ہے نا, آڈیٹر تو بعد میں ہے,
پہلے تو مینجمنٹ ہے, پہلے تو بورڈ نے اکاؤنٹس انڈورس کیے, سائن کیے, بورڈ نے اونرشپ لی کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں, یہ میری رسپانسبلٹی انڈر آئزا, انڈر دا ہول جو بھی ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے. آڈیٹر نے تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے تو آپ بورڈ سے پوچھیں, آڈٹ کمیٹی سے پوچھیں, مینجمنٹ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے, انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی آسکنگ دا آڈیٹرز. بورڈ کو شاید پتا ہو, اگر آڈیٹر نے بورڈ کے ساتھ افیکٹولی ٹائملی کمیونیکیٹ کیا ہے تو بورڈ کو تو پتا ہے کہ آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. ریگولیٹر کو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر تھوڑی سی ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آڈیٹرز کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. کیا ہمیں یہ آڈیٹر سے انیشلی پوچھنا چاہیے یا ہمیں بعد میں پوچھنا چاہیے؟ یہ مجھے ایک چھوٹا سا میرا اپنا ایکسپیرینس. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ایگزامینیشن آف اکاؤنٹس کے نوٹسز بھی آڈیٹرز کو آ رہے ہیں. بالکل ریحان صاحب نے کریکٹلی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ نوٹس کمپنی کو جانا چاہیے, یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے اپنے اکاؤنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ایکسپلین کرے, نہ کہ آڈیٹرز کی ہے. I fully vouch his views. So I think taking benefit of the presence of quite of audit committee members here and other audit chairs, کہ بیسک جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ آڈیٹر کو آڈٹ کمیٹی نے ٹائم دینا ہے ٹو ہیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, انیشیٹو ہم بھی لیک کرتے ہیں بینگ آڈیٹر, ہم نہیں اپروچ کرتے. لائک کوڈ آف کارپوریٹ گورننس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آڈٹ کمیٹی چیئر جو ہے وہ میٹنگ کال کر سکتا ہے آن دی ریکویسٹ آف ایکسٹرنل آڈیٹر. تو میرا خیال ہے ہم 5 ایکسٹرنل آڈیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں. آئی ڈونٹ ریکال کہ میں نے کبھی ریکویسٹ کی ہو آڈٹ کمیٹی کو. ایک دفعہ وہ کیونکہ لاء میں چینجز آ رہے تھے, سم تھنگ ہیڈ ٹو رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بیسک وہ ٹو وے ایک پروسیس ہے. ڈیفینیٹلی انیشیٹو ہم نے لینا ہے, ہمیں لینا چاہیے, ہم ان سے ٹائم مانگیں. اور اگر ہم ٹائم مانگیں تو میرا نہیں خیال کہ آڈٹ کمیٹی ریفیوز کرے گی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں, پلاننگ ڈسکس کرنے میں, مٹیریلٹی, رسک, آڈٹ اپروچ اینڈ آل دیٹ. اور پھر بیسڈ آن دیٹ جب آپ بلڈ کریں گے اپنی آڈٹ اپروچ کو, اور جب آپ فائنڈنگس لے کے جائیں گے دوبارہ آڈٹ کمیٹی کے پاس کنکلوژن کے ٹائم پہ, تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ الائنڈ ہے ود یور اپروچ اور جو آپ نے کام کیا ہے. اور اس کے درمیان میں بھی اگر لیٹ سے آپ کو کہیں پرابلمس آ رہے ہیں, مینجمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی, سپورٹ نہیں کر رہی, انفارمیشن نہیں دے رہی, تو انسٹیڈ آف کہ ہم مینجمنٹ سے اسٹرگل کرتے رہیں, تو آئی تھنک دیر از اپرچونیٹی کہ آپ آڈٹ کمیٹی کو اپروچ کر کے ان پرابلمس کو بھی ریزالو کرا سکتے ہیں. ویسے کمنگ ٹو اندر پوائنٹ, ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بہت بات کر رہے تھے کہ رسک ایکسپوئر جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اچھا, رسک اسسمنٹ, رسک ایکسپوئر یہ ہمیشہ سے ایک بڑی کامن ٹرمنالوجی رہی اور بڑی پاپولر ٹرمنالوجی رہی ہے. لیکن آج کے ٹائم میں جب ہم کہتے ہیں کہ اسکل سیٹ چینج ہو گیا ہے, آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, سسٹینیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جن آڈٹ کمیٹیز کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ اس جنریشن میں کیا یہ اسکل سیٹ موجود ہے, کیا وہ اپروپریٹلی اکوپ کر رہے ہیں اپنی آڈٹ کمیٹیز کو, اینڈ دین آف کورس آڈٹ کمیٹیز اپنی مینجمنٹ کو جب اوور سی کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس اسکل سیٹ کو یوز کر رہے ہوں گے. اصل میں جو مین انڈر لائن چیز ہے جس کو ہم ڈے ان ڈے آؤٹ اپریسیٹ کرتے ہیں, اگر ٹون ایٹ دا ٹاپ, یعنی جسے ہم کنٹرول انوائرمنٹ کا ورڈ بھی آئی ایس ایز میں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹون ایٹ دا ٹاپ اینٹی میں, آرگنائزیشن میں ایک اچھی اسٹیبلشڈ ہے, تو ٹریول کرتی ہے آڈٹ کمیٹی میں بھی. اور آڈٹ کمیٹی میں اگر میں نے جیسے پہلے آپ کو بریف کیا کہ اگر ایک اسکل سیٹ ہے, اور جو گلوبلی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے فائنینشیل لٹریٹ پہ ایک ایمفیسز ہے, اور ساتھ ہی ایمفیسز ہے کہ اوور آل آڈٹ کمیٹی کا جو ایکسپیرینس ہے اس اینٹی کی جہاں پہ آپریٹ کرتی ہے جس سیکٹر میں, اس کے ساتھ اگر کمپیٹ کرتے ہیں تو وی آر نوٹنگ کہ وہ آڈٹ کمیٹیز بہت پرو ایکٹیو ہیں. دے آر لوکنگ ٹو دا فیکٹ کہ وٹ آر دا ڈیڈ لائنز نوٹیفائڈ بائی دا ریگولیٹر فار دا ریگولیٹری. جیسے ESG پہ آج ہی سے کام کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, لوگوں کو پتہ ہے کہ وی ہیو بین نوٹیفائڈ دا ڈیٹس. اب لوگ اپنے سسٹمس کو بیف اپ کر رہے ہیں اور ایوالونگ رسک کے اوپر کام شروع ہو جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈٹ کمیٹیز میں ایک اچھا پرسپیکٹیو, جہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹیز کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ ہے, کنٹرول انوائرمنٹ ہے, لوگ اپنے ایوالونگ رسک کے اوپر پہلے کام کر رہے ہیں, کنسلٹنٹس کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ان کی رپورٹس آ رہی ہیں, انٹرنل آڈٹ رول پلے کر رہا ہے, سائبر سیکیورٹی آج ہائی لائٹ ہوا پریزنٹیشنز میں ایریا, ERM کا ایریا ہائی لائٹ ہوا. ان سب ایریاز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوس ایک اچھا انگیجمنٹ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں ہر اس اینٹی میں جہاں پر بیسکلی لوگ پرو ایکٹیو ہیں اور ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس کا بینیفٹ ایکسٹرنل آڈٹس بھی لے رہے ہیں, کیونکہ ہم اوور آل جب ان ایریاز کے اوپر مینجمنٹ کا کام دیکھتے ہیں تو نیچر سی بات ہے میری رسک اسیسمنٹس میں بھی یہ چیز میری ہیلپ کرے گی, اور نیچر سی بات ہے کہ ان ایریا پر میں کمفرٹ ڈرا کروں گا. رائٹ. اچھا, تو ایک دو ذرا کریٹیکل, جی ریان پلیز. ہاں سر, اس کے اندر میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, آئی تھنک دیٹ دا موسٹ نیگلیکٹڈ ایریا
as far as the audit committee is concerned, is to have جس طرح امین صاحب نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں ہی ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ 3 areas: cyber security, enterprise risk management, and the other one was the audit. So I think that the most lacking area in the audit committee is the person having a sufficient understanding of cyber security, because the increasingly reliance by the entities on the automation, artificial intelligence, and the digitalization, it is now a high time that the audit committee should have a person with a clear or sufficient understanding of cyber security to actually identify what these tools may have impact on the controls, on the financial reporting, and the data integrity. Currently they are only relying on the management to actually explain to them کہ جی ہمارا IT کا کیا سسٹم ہے. There is no skill set available on the audit committee جو کہ اس چیز کو ایویلیویٹ کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جس طرح کہا ESG, I think this is now it is a high time also to have a person in the audit committee to better understand the ESG and sustainability reporting, because there's a high time now, because a new disclosure requirements are coming in to be included in the accounts. So without these evolving skills, I think that the audit committee risk reactive approach rather than forward looking in their oversight. Right. Just one or two critical questions جو ایک پروفیشن کے کانٹیکس میں شاید ہمیں ضرور دیکھنے چاہیے. انڈیپینڈنس ایک بہت بیوٹیفل سا ورڈ ہے ہمارے ایکسٹرنل آڈٹ کے لیے نا. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آڈیٹر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو اچھا کام کرے گا, ایشورنس دے گا, ریلائنس ہوگی, لوگوں کا ٹرسٹ آئے گا. اس انڈیپینڈنس کے نام پہ جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں گریجولی ہم نے آڈٹ کے علاوہ نان آڈٹ سروسز آڈیٹر سے ایکسکلوڈ کر دی. اچھا, شاید وہاں جب آپ دیکھتے ہیں, ہم سب لوگ تھوڑا انٹرنیشنلی بھی جب انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کے فی لیول شاید ایسے ریزنیبل ہیں, آلدو ایون دین ود دوز فی لیول ان کی پروفیٹیبلٹی ادر دین نان آڈٹ بزنس شاید کم ہی ہوگی, بٹ اسٹل دے آر سروائیونگ. آپ کو یہاں کیسے لگتا ہے کہ جب آپ میں اپنے چائلڈہڈ آف پروفیشن سے دیکھ رہا ہوں کہ فارم کے پاس ٹیکس کا کام بھی ہوتا ہے, آڈٹ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو جنرلی ٹیکس والی سائڈ پہ آلدو پارٹنرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک ریزنیبل ارننگ فارم کی آپ کی ان سروسز سے بھی آ رہی ہوتی ہے. اب گریجولی آپ اس کو کوڈ آف ایتھکس میں چیزیں آ گئی ہیں, جس سے آپ ٹریبیونل میں نہیں جا سکیں گے, ٹریبیونل کا بہت بڑا کام ہوتا تھا, ایڈوائزری نہیں کر سکتے, مینجمنٹ کا رول نہیں لے سکتے, آلدو اس سے کانفلکٹ آتا ہے. لیکن یہاں ہم جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آڈٹ پروفیشن کی سروائیول آپ کے خیال سے ود دا فی لیول وی ہیو ایٹ دا مومنٹ, اور پھر اس میں کیا ہمیں چینجز ایسے کرنے چاہیے کہ ہم ایکسکلوسیولی آڈٹ اینڈ ایشورنس کے بزنس پہ فوکس کریں اور سروائیو کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے چیلنجز کیا ہیں اور اس میں ہمیں چینجز کیا کرنی چاہیے؟ مبشر آپ سے شروع کر لیتے ہیں. سر ایک اچھی چیز ہمیں ضرور ہمیں نظر آتی گوئنگ فارورڈ کوڈ آف ایتھکس میں دوز چارج ود گورننس کو آڈٹ کمیٹی کے پاس ایک بڑا اچھا مینڈیٹ ہے کہ کوئی بھی میں نان ایشورنس سروس اگر رینڈر کروں گا تو آئی ہیو ٹو پری اپروول کا یہاں پہ کانسیپٹ آ گیا ہے. اب پری اپروول میں لوں گا اور اس میں نیچر سی بات ہے پروسیجرس بھی آڈٹ کمیٹیز نے سیٹ کرنے ہیں اور انہیں پالیسیز بھی بنانی ہے کہ میں کون سی نان ایشورنس سروسز رینڈر کر سکتا ہوں, اور میں نے کون سی ایسی سروسز ہیں جہاں سے روٹین پالیسی میٹر کے طور پہ جو آڈٹ کی انڈیپینڈنس میں انٹروین نہیں کرتی, کوئی تھریٹس نہیں آتی, تو میں ان کو رینڈر کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا ایک رائٹ ایریا ہائی لائٹ ہوا ہے جس ایریا کے اوپر کام سب کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک سر ہمیں اس چیز کو ضرور تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ آڈٹ فرمز ایک نیچر سی بات ہے بزنس ہیں, دے آر ہیئر ٹو میک پروفٹ. اگر میں انڈیپینڈنس کی ساری تھریٹس کو ایز پر کوڈ آف ایتھکس ایلیمینیٹ کر لیتا ہوں اینڈ آئی پروو اٹ بفور دا آڈٹ کمیٹی دوز چارجز بونس کہ میں نے تھریٹس ٹو انڈیپینڈنس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے اور میں نے کوڈ آف ایتھکس کی جو میرے پہ مینڈیٹس ہیں اور لسٹنگ ریگولیشنس کے مینڈیٹ ہیں میں ان کو کمپلائی کیا ہے, تو آئی تھنک میں اس مینڈیٹ میں رہتے ہوئے نان ایشورنس سروس تو رینڈر کر سکتا ہوں. تو آپ کا سجیشن یہ کہ ہمیں نان ایشورنس سروس اور ایشورنس سروس کا کمبینیشن رکھنا چاہیے, ادروائز سمپل آڈٹ سروسز کے ساتھ شاید سروائیول
کیونکہ unless until اس ٹائم پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ امیجیٹ فیوچر میں منیمم آڈٹ فیس کے اوپر ریگولیٹری انٹرونشن پاسبل ہے. ملٹیپل پاکستان کے ریگولیٹرس کمپٹیشن ریگولیٹرس کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے پروفیشن میں. نہ جیسے پتہ ہے وقت لگ رہے ہیں ان سب چیزوں کو ریلائز کرنے پہ ہمارے اپنے کولیگس کو, ہمارے اپنے سب فرمس کو, کہ فی جو ہے ایک فیئر ویلیو کے اوپر آنی چاہیے. ابھی تک ہم فیئر ویلیوز کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیں ٹائم لگ رہا ہے ہم فیئر ویلیوز کو اچیو کرنے میں. تو ایک بلینڈ نہ جیسی باتیں چلے گا مین وائل فور ریان آپ کا انٹیک. اچھا سر, میرا اس کے اندر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ although this is a very encouraging change in the code of corporate governance which is coming into play from 2026, but at the same, because it actually enhances a role of the, or reinforce the role of the audit committee, but it comes with some challenges. اور وہ challenges یہ ہیں because the audit committee may not have that expertise to evaluate the amount of the audit fee or to evaluate the independence of the consultant in terms of non-assurance services, because there is no market data available in the country. So they are in that situation, they are actually heavily relying on the management to actually communicate them how much could be the audit fee and how the independence in terms of non-assurance services can be seen, and which may create a rift between the audit committee management and the auditors. Number one. Number two is, in our country, unfortunately, like in Pakistan, our audit fee and the non-audit services are bundled together, جس طرح مبشر صاحب نے بھی کہا. تو in that case, it may be extremely challenging for the audit committee to evaluate کہ ہم اس کو unbundle کس طریقے سے کریں. Because جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی, SECP میں بھی آئی, ریئلائزیشن آئی, ہماری اسٹیمڈ آڈٹ کمیٹی نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ there is a need to increase the audit fee. Unless we do not increase the audit fee, there is always a risk that the auditor will leverage the audit fee by providing other services. اب پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. Like in the case of SEC clients, US SEC, there is a list of non-assurance services available to the audit committee at all times. Whenever auditor or the management seek any services, the audit committee will look at the list and decide upon کہ یہ سروس آڈیٹر ہمیں دے سکتا ہے انڈر انڈیپینڈنس رولز کے نہیں دے سکتا. اور وہ لسٹ اس وجہ سے ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ آڈیٹر موسٹلی سروسز جس میں ہمیں نہیں دے پائے گا, اور جب ان کو پتا ہے یہ نہیں دے پائے گا, اس کو پھر اپنا آڈٹ پر فوکس, اپنی آڈٹ کوالٹی اس طرح انہینس کرنی ہے, اور پراپرلی ہم نے پھر ان لوگوں کو ریمونریٹ کرنا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے سر, مطلب یہ ریالٹی ہے کہ یہاں پر کلائنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جی آپ کو ٹیکس میں دے رہے ہیں نا اتنے پیسے, تو آڈٹ میں کیا کرنے ہیں آپ نے اتنے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم لوگ کوئی, بیکاز اٹ از ناؤ الحمد للہ, مطلب آر پروفیشن از ناؤ ایوالونگ اور ہیز کم ٹو اے اسٹیج کے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بینگ این آڈیٹر ایڈوائزری کوئی سروسز نہیں دے سکتے, کوئی فائنینشیل ایڈوائزری. لیکن ٹیکس جو ہے اب جا کے یہ جو کوڈ آف ایتھکس وغیرہ میں بھی چینجز آئی ہیں, تو اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا, وہ کہتے جی آپ کو ہم ٹیکس میں دے رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے نا, یہ آپ اتنے پہ کر لیں. اور پھر فرم دیکھتی تھی کہ ٹھیک ہے یار ہمیں وہاں پہ بھی ٹیکس میں بھی پیسے مل رہے ہیں تو آڈٹ میں اتنا کرنا. تو آئی ایگری کہ یہ اب جو ہے یہ ہمیں بہت کیئرفلی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کوڈ آف ایتھکس میں چینجز آئی ہیں, کوڈ آف کارپوریٹ گورننس میں چینجز آئی ہیں, کیونکہ دیکھیں جو نان ایشورنس سروسز ہیں, کوڈ آف ایتھکس, کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریلائز کہ یہ نان ایشورنس سروسز ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیکس سروسز, بیکاز other than tax services, کیونکہ tax services was the only services which was actually allowed service. اس سے پہلے ساری سروسز پروہیبٹ وہ کر چکے ہیں, تو ان کو پتا ہے یہ صرف ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کوڈ آف ایتھکس بھی آ گئے. تو اب اس کے اندر بہت کیئرفلی اب آڈٹ کمیٹیز کو بھی, آڈیٹرز کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی کمپنی کو آڈٹ کر رہے ہیں اور ہم لیوریج لیتے تھے ٹیکس سے, اب ٹیکس ہم نہیں کر پائیں گے, اب ہم نے آڈٹ فی پر فوکس کرنا ہے. اور مجھے ویسے تو بڑے انٹرسٹنگ ایک کامنٹ تھا ہمارے آڈٹ کمیٹی چیئرمین کا کسی کا, کہ آڈیٹرز بھی آتے نہیں ہیں مانگنے کے لیے فیس. یہ مجھے ویسے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ تھا. یہ ویسے ایسا میرا نہیں خیال ایسا ہے, کیونکہ ہم میرا خیال ہے سارے آڈیٹرز بیٹھے
نہیں وہ میرے خیال ہے اب وہ جو پیکج ختم ہوگا نا ٹیکس والا تو آپ پھر آ کے کہیں گے وہ لون صاحب یہاں بیٹھے ہوئے شاید وہ ول اپریشیٹ کہ اب آپ کو کہا جائے گا کہ سر فیس بڑھائیں کیونکہ اب آپ ٹیکس کی سروسز خالی نہیں لے رہے ہم سے. اینی ہو عثمان تھوڑا آپ اس میں ایڈ کر نسیم صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اس میں جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے اور سبسیڈائزنگ آڈٹ فرام ادر سروسز از ناٹ اے بزنس لائک اپروچ. اپارٹ فرام آر پروفیشن دس از آر بزنس آلسو. تو ہمیں اسے ایز اے بزنس لینا چاہیے اور اس کو ایز اے بزنس سیل کرنا چاہیے. فیس کی بات میں پہلے تو آڈٹ کمیٹی ممبر حافظ صاحب کے لیے کر رہا تھا, اب میں بینگ آڈیٹر اپنے لیے کر رہا ہوں. میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آئی کیپ نے منیمم لیول آف فیس ڈٹرمن کیے تھے اور اس کے اوپر پھر کمپٹیشن کمیشن میں وہ کیس جو ہے چلا گیا. جی جی میں فاروق بھائی اس کے لیکن ریگولیٹر کو اس میں آنا پڑے گا ایک دفعہ. جیسے گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ پی ڈبلیو ڈی جو کہ شاید فیڈرل پہ تو ابھی ختم کر دیا ہے اور پروونشل میں بھی تھا, ان کا ایک مین فنکشن یہ تھا کہ وہ ایک بک تیار کرتے تھے کہ واٹ شوڈ بی دی منیمم ریٹ آف کنسٹرکشن فار ایوری تھنگ لائک فلورنگ, پلاسٹرنگ, بریک ورک اور سارا, جس سے نیچے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ کوالٹی اور صحیح کام ڈلیور نہیں ہو سکتا اور اس لیے اس سے نیچے والا کوئی بھی ٹینڈر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گا. اینڈ آئی ہیو سین دو اسٹینڈرڈس جہاں پہ کہ کانٹریکٹرز نے مینوپلیٹ کیا ہوا تھا کہ فلورنگ پہ میں نے بھاگ جانا ہے تو میں جو کم بریک ورک پہ میں زیادہ پیسے لوڈ کر کے فلورنگ کے کم کر دوں. تو اس طرح ایک پوائنٹ پہ بھی ٹینڈر جو ہے وہ کینسل کر دیے جاتے تھے. تو یہاں پہ جو ایک تھریٹ ضرور ہے کہ اگر ہائر فیس ہوگی تو اسمال, میڈیم سائز اینڈ دی بگ فرم کے درمیان ایک کمپٹیشن انوائرمنٹ, لیکن ہر ایک کی ایک اپنی نیڈ ہے ود ریفرنس ٹو اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرس. ہر ایک کے اپنے پی آر شپ ہے. یہ فیس بار کو ریز کر کے, اور آج میں یہ دس از واٹ مائی اوپینین از, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ ان دیٹ, کہ چھوٹے سے چھوٹا آڈٹ بھی 1.2 ملین اور 1.5 ملین سے لیس پہ نہیں ہو سکتا. کیپنگ ان ویو دی کمپلیکسٹیز اینڈ دی ڈیجیٹلائزیشن اینڈ آل دیٹ اینڈ سیسا انوالومنٹ اینڈ ٹیکس اسپیشلسٹ انوالومنٹ. تو اس سے نیچے جتنے آڈٹ ہو رہے ہیں ان مائی پرسنل اوپینین وہ کمپرومائزڈ ہیں. اور اگر ریگولیٹر ان چیزوں کو سیریس لے کے اور اس طرف نہیں آئے گا, اور وہ کمپرومائز جب مجھے فیس ٹھیک نہیں ملے گی تو میں ٹیم سٹاف اس لیول کا نہیں لے سکوں گا. اس میں آئی کیپ کو بھی ٹیون اپ ہونا پڑے گا کہ ابھی جو شائنس کی بات حافظ صاحب نے کی اور پھر سارے پلاننگ میمورینڈم میں اور وہ سٹافنگ کی باتیں ہوئیں امین صاحب نے کی کہ سٹاف کوالٹی اور باقی ساری چیزیں, تو دیٹ کمز ود دی منی. If I don't have resources, I cannot buy that kind of stuff. تو وہ سارے enhancement will start from the appropriate and good fee levels. بالکل صحیح. اور اس میں اگر کوئی جو یہ ہے کہ ہائر فی ول کیا انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کرے گی یا اس پہ بعض چیزیں ایسی آتی ہیں, تو میرے خیال میں لو فیس انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کروا رہی ہے, امپیکٹ کرے. تو اس لیے اس کو بار کو ریز کرنا پڑے گا ٹو ڈو. چلے سر, ویسے وہ زینب نے بھی بار بار آنا جانا شروع کر دیا ہے, سوال تو کچھ اور بھی ہیں ہمارے پاس, بٹ جسٹ ٹو سمرائز اینڈ کنکلوڈ, آئی تھنک ہم نے جو ڈسکشن صبح سے ہم کر رہے ہیں آڈٹ کمیٹیز دین ود دی آڈیٹرس, دونوں امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کارپوریٹ گورننس, اور پرٹیکولرلی within corporate governance, financial reporting, internal controls and overall compliance. So ہمیں دونوں کو سپورٹ کرنا ہے ٹو ایچ ادر, اور سپورٹنگ ڈیفینیٹلی اگر آڈٹ کمیٹی کی طرف سے میں دیکھوں تو وہ ٹائم ایلوکیٹ کریں ٹو دی آڈیٹرس, مور ٹائم, مور میٹنگس, اور ان کی پلاننگ ڈسکس کریں, ایشوز کو ڈسکس کریں, ان کو شیلٹر دیں, اینڈ ڈیفینیٹلی دے شوڈ لک آفٹر دیئر ایکسٹرنل آڈیٹرس from the perspective of fee enhancements and compensations perspective. تو اگر ایک
یہ جسچر آڈٹ کمیٹی کی طرف سے ٹورڈز آڈیٹرز آتا ہے تو دین آف کورس آڈیٹرز کی بھی آبلیگیشن ہے کہ دے شوڈ آلسو ٹرائی ٹو میٹ دیئر ایکسپیکٹیشنز، کوالٹی کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور جو ایکسپیکٹیشنز ان کی ہیں ڈیفینیٹلی اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے ایک بیسٹ کوالٹی کام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں، جو ایلیمنٹ ہیں، وہ ہم اس میں پٹ ان کریں. اینڈ دس آئی شور کہ آڈیٹنگ پروفیشن as a whole and ICAP as a leader of this profession is committed towards that. Of course changes آتی ہیں، کوڈ جب 20 سال پہلے نہیں تھا تو سچویشن اور تھی، with the code چیزیں اور طرح سے ایوالو ہوئی ہیں and still things are evolving. ابھی لیٹسٹ چینجز ہم بات کر رہے تھے انڈیپینڈنس کے کانٹیکس میں، یہ بھی جب پروفیشن کو امپیکٹ کریں گی تو پروفیشن رسپونڈ کرے گا. اینڈ آئی تھنک آج کا جو سیشن ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پروفیشن از رسپونڈنگ. آئی کیپ نے یہ بورڈ فارم کیا، اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو ہم نے لیا، اسٹیک ہولڈرس بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اپنی ریگولر لیٹ سے میٹنگس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بیسیکلی اسی سلسلے کی ایک کنٹینیوشن ہے. اینڈ انشاءاللہ دس گڈ ورک ول واز ہیئر، ول بی ہیئر. آئی کیپ انشاءاللہ ول بی لیڈنگ دس پروفیشن اینڈ وی شور یو کمیٹیز دیٹ آڈیٹنگ پروفیشن ول بی دیئر ٹو trust the financial reporting and overall trust of the stakeholders. So thank you very much for your time and patience sharing, and thank you panel. Naseem Saab, ji. Permission, may I say something? Ji, with your permission, sir. ابھی تو پرمیشن جانب سے لینی پڑے گی ہمیں. نہیں, I'll take few minutes. دیکھیے ابھی تک جو گیپ آ رہے ہیں نا ان ریئلٹی بٹوین دی 3 parties, اس میں میرا ایک خیال ہے کہ جو کمنسمنٹ آف آڈٹ یا پرائر ٹو کمنسمنٹ آف آڈٹ، آڈٹ کمیٹی کے ساتھ آڈیٹر کی میٹنگ ہونی چاہیے جس میں سی ایف او اور ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا انالیٹیکل ریویو، ویریئنس انالیسس، اینڈ ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ کو ڈیورنگ دی ایئر کا آڈٹ پلان ود دی آبزرویشن. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ آتا ہے کہ جی میں تو وہ رسک اسیسمنٹ پہ لگا ہوا تھا اور سارا سال اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد میرا جی انوینٹری مینجمنٹ سسٹم آ گیا تھا اگلے سال میں، اور اس سے اگلے سال میں کوئی ریسیویبل مینجمنٹ سسٹم. تو بیسیکلی جو ویریفیکیشن آف دی ڈاکومنٹیشن اینڈ جو سپورٹ فرام دی انٹرنل آڈیٹر شوڈ بی اویلیبل ٹو دی ایکسٹرنل آڈیٹر، وہ ساری مس ہو جاتی ہے اور کسی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی سوائے ایکسٹرنل آڈیٹر. اب آڈٹ کمیٹی کو جس طرح کے مینڈیٹ مل رہا ہے، اینڈ بظاہر از اے برج بٹوین دی ایکسٹرنل آڈیٹرز اینڈ دی بورڈ آف ڈائریکٹر اینڈ اسٹیک ہولڈرز، بیسیکلی سارا آنس اور برڈن جو ہے وہ آڈٹ کمیٹی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. اف بینگ آڈیٹر آئی ول ناٹ بی اپریزڈ ود دی litigation history and the consequences on the financial statement and the risk, whatever they are assigning to the different areas or internal auditors کی reporting اور وہ ساری چیزیں، اور سی ایف او اس کا برڈن نہیں لے گا کہ یہ ویریئنس انالیسز جو آ رہا ہے دس از ود ان دی پرمیٹڈ پیرامیٹرز، تو سارا برڈن آڈٹ کمیٹی اینڈ دی ایکسٹرنل آڈیٹر پر ہے. تو میرے خیال میں انٹرنل کنٹرول، ٹی ایف آرس اینڈ this should be discussed in the meetings اور یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. تھینک یو نسیم صاحب. تو زینب ہم آڈینس سے کوشچن نہیں لے سکتے، ٹائم ختم ہو گیا. اگر کوئی سوال ہو چلو جی. چیئرمین صاحب نے بھی کہہ دیا ٹائم ختم ہو گیا. جناب تھینک یو ویری مچ نسیم صاحب، عثمان، ریحان، مبشر فار یور ویلیوبل ٹائم، اینڈ ان شاء اللہ ٹوگیدر ویل بی ہیئر ٹو ورک فار دی کوالٹی آف دس پروفیشن. اینڈ تھینک یو آڈینس فار بینگ پیشنٹ ہیئر. ان شاء اللہ سی یو لیٹر. Sir, I would request you all to please stay on stage for souvenirs. I would like to request Mr. Farooq on stage for souvenirs presentation. Please welcome Mr. Farooq. Next, I would like to request Mr. Iftikhar Taj Sahab to please come on stage for this souvenirs. Mr. Asad Feroz, please join us for this souvenirs presentation.
Mr. Mubashir Mahmood, partner Riaz Ahmed and Company. Mr. Mr. Rehan Chughtai, partner KPMG Tasir Hadi and Company. Mr. Usman Hamid Chaudhary, managing partner Shine Wing Hamid Chaudhary and Company. Asad. Mr. Naseem Akbar, Office Managing Partner, Mazars MF Company, Chartered Accountants. Mr. Rana Usman Saab, partner at Yusuf Adil, Chartered Accountants. اب زینب صبح سے ایم او سی کا فنکشن کر رہی ہیں, زینب کے لیے بھی تالیاں اچھی سی بجا دیں. افتخار صاحب آپ ہی پریزنٹ کر دیں زینب کو. فاروق صاحب ساتھ آئیے. Thank you all. Now, as we approach towards the conclusion of this enriching event, I now have the privilege of inviting Mr. Farooq Rahman, Chairman of Auditing Standards and Ethics Boards, to the stage to share a few words and offer his valuable insights. Mr. Farooq is also a council member of ICAP and past president ICAP. He has played a pivotal role in various ICAP boards and committees, including Accounting Standards Board, Education and Training Committee, Investigation and Auditing Standards Committee, and Anti-Money Laundering, among others. He is a member of IFAC's Professional Accountancy Organization, Development and Advisory Group, and SAFA's Accounting Standards Committee. He represents ICAP at the Belt and Road National Accounting Standards Cooperation Forum and is a regular speaker and contributor to professional publications. Please welcome Mr. Farooq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Zainab. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. جب یہ پروگرام ہم اسٹرکچر کر رہے تھے اور وی اپروچڈ دا ریگولیٹرس, اور سب سے پہلے آف کورس ہم نے ایس سی پی سے بات کی, آڈٹ اوورسائٹ بورڈ سے بات کی, اسٹاک ایکسچینج سے کی, اسٹیٹ بینک سے کی. بہت ہی اوور ویلمنگ ان کی طرف سے سپورٹ جو ہے وہ ہمیں آئی. سو سب سے پہلے many thanks to all the regulators. They have always been supportive of any work that we do in connection with improving the quality of audit and financial ecosystem کے اندر جو بھی improvement ہے, where our role is there, regulators' role is there, and of course the corporate sector and the audit committee and the chairs specifically آپ سب کے رول کا.
سو جو پوری سپورٹ ہے وہ موجود ہے. سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ وین یو فکس اے ڈیٹ اٹ از سم ٹائم ریئلی ڈیفیکلٹ کہ اس ڈیٹ کے اوپر ہر ایک نے اویلیبل ہونا ہے اور ہر ایک نے ایک ساتھ ہونا ہے. یہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں ہر پروگرام کے ساتھ رہتے ہیں. کراچی کے اندر وی ہیڈ اگین اے فینٹاسٹک سیشن, سم گریٹ ویوز وزڈم ہمیں آئی وہاں. آڈٹ کمیٹی کے جو چیئرز تھے ادھر سے بھی, یہاں بھی آف کورس بہت زبردست ڈسکشن رہی. وزڈم آف حافظ یوسف صاحب, حافظ صاحب ایز آلویز زبردست. سارے عبدالرشید لون صاحب, تھینک یو سو مچ سر. ہمارے شفیق الرحمان صاحب بھی موجود تھے اور راشد رحمان میر صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام جو پینل میں آڈٹ پارٹنرز تھے ان کا بھی بہت شکریہ. آئی تھنک اسد نے آڈٹ کمیٹی کا پینل اور پھر رانا عثمان نے آڈٹ پارٹنرز کا پینل بھی بڑا افیکٹولی کنڈکٹ کیا ہے. ہم نے اس میں انٹرنیشنل ایتھکس اسٹینڈرڈ بورڈ کو بھی اپروچ کیا اور اگین جو سپورٹ ہمیں وہاں سے بھی ملی وہ بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اینڈ وی گریٹلی رسپیکٹ اینڈ تھینک دیم فار دیئر سپورٹ. کیونکہ ان کی ایک بہت سینئر جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسپیسیفکلی آئی کیپ کے لیے آ کے اس چیز کو جو ہے وہ اپنا پورا پریزنٹیشن اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اور کوڈ آف ایتھکس سے لنک کر کے ایکسپلین کیا. آئی تھنک اگین دس از ریکگنیشن آف آئی کیپ ایز ویل because this is how the international forums support us in our endeavor to work towards the betterment of the profession and the overall ecosystem. ہم نے کچھ اسپیسیفک گیسٹ بھی ہمارے یہاں آئے ہیں. ذکی اجاز صاحب ایف ای سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اگین دس از اے سپورٹ فار دس فورم کہ ایک جو ایف ای سی سی آئی ہے بزنس مینس کا وہ ایک ریپرزنٹیٹیو ادارہ ہے. سو دے بینگ پریزنٹ ہیئر, اگین دس از اگین اے سپورٹ فار دس کائنڈ آف ایونٹ. So I thank on behalf of the ICAP and the board to be present here. میڈم سدرا جو ہیں وہ بھی آئی ہیں فرام ایس ایس سی پی, یہ جوائنٹ رجسٹرار ہیں یہاں. سو ان کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ کیونکہ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ریگولیٹر کے بھی آپ نے ڈائریکٹلی سنے, آپ نے آڈٹ کمیٹی چیئرس کے بھی سنے, آڈٹ پارٹنر کے بھی سنے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو آن اینڈ ریپیٹ دیٹ. کچھ پوائنٹس ہیں جس پہ مجھے ریفر بھی کیا تھا حافظ یوسف صاحب کے خاص طور کے اوپر. سو لیٹ می پٹ مائی 2 cents ان رسپانس ٹو دیٹ. سب سے امپورٹنٹ بات, اور میں اس وجہ سے بھی اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ایڈریس کر رہا ہوں اور اس پہ اپنے کامنٹس بھی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ نہ صرف حافظ صاحب نے ریز کیا, باقی پینل میں بھی ریز کیا, اور ایون آڈٹ پارٹنر کے اندر بھی آڈٹ فی کا جو میٹر ہے اس پہ ضرور ویوز آئے ہیں, اور سو مجھے اس پہ بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں انفارم کروں کہ جس اسٹڈی کا حافظ صاحب ذکر کر رہے تھے یہ 2016 میں ہم نے کی تھی, اور تمام جو لسٹڈ کمپنیز ہیں پاکستان کی, جو ایکٹیو لسٹڈ کمپنیز جن کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اویلیبل ہوتے ہیں, ان کا ہم نے ایک پوری جو ہے اسٹڈی کر کے آڈٹ فی وہاں کیا ہے وہ دیکھی, اور اس کو ان ریلیشن ٹو دا ٹرن اوور جو ہے اس کو دیکھا گیا. اس کو ہم نے کمپیئر کیا انڈیا کے ساتھ, ہم نے کمپیئر کیا یو کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ. پاکستان کیم ایٹ دا لوویسٹ. جو حافظ صاحب نے بتایا کہ وہ شاید 650 نہیں تھا, وہ جو کیونکہ 2016 میں ہم یہ کر رہے تھے تو جو کمپیریٹیو تھا وہ 500 ملین تھا, اور اس کے بعد 10% زیادہ 550 ملین کی یہ نمبر تھا. اور یہ ہم نے پبلش کی, اور ویریس ایون ورلڈ بینکس ان سب جگہ جو ہے نا اداروں میں بھی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ یہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ ہم نے شیئر کی کہ یہ ٹرن اوور کا 0.007% ہماری آڈٹ فی تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. سو آپ کو خوشی ہوگی یہ کر کے کہ ہم نے یہ اسٹڈی اب دوبارہ کی ہے,
اور یہ اسٹڈی جو ہے وہ اب ریسنٹلی کی ہے. ہمارے ایگزیکٹو فرین موجود ہیں, بڑے محنت سے اس پورے بورڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں. آج کے پروگرام میں بھی بڑی ایفرٹ ہے. سو ہم نے یہ اسٹڈی جو دوبارہ کی ہے, اور یہ ابھی انشاءاللہ ہم اس کو پبلک کریں گے, یہ ایک براڈر ایک میکرو تھنکنگ ہے کہ لینڈسکیپ آف آڈٹ مارکیٹ ان پاکستان وہ کیا ہے. ہمارے پاس یہ والی انفارمیشن جو ہے وہ کہیں بھی کسی کے پاس نہیں آتی ہے. سو انسٹیٹیوٹ ناؤ تھرو ویریس ڈیٹاز جو کہ انسٹیٹیوٹ کے پاس آ رہے ہیں, اینڈ ون آف دی contributor to that is the UDIN data. So ہم نے اس انفارمیشن کے تھرو اور certain other informations کے تھرو ہم ایک لینڈسکیپ آف آڈٹ مارکیٹ ان پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کا ایک پورا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. آئی ایکسپیکٹ دیٹ کہ ہم اس سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ پبلیکیشن کریں گے. اور چونکہ یہ جو انٹریکشن وتھ ریگولیٹر اور آڈٹ کمیٹیز اور اس کا برجنگ دا گیپ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اب ایک دفعہ کا نہیں ہے. دس از گوئنگ ٹو کنٹینیو اینڈ ول بیکم این اینول فیچر. اس کا فارم کیا ہوگا, میں اسی طرح سے اسٹرکچر, یہ سیمینار اسٹرکچر ٹائپ ہوگا یا کسی اور فارم میں ہوگا, وہ ہم اس کو بورڈ لیول پہ ڈسکس کر لیں گے. لیکن یہ اب ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو آڈٹ فی کی ہم نے اسٹڈی کی ہے, اس کے اندر ہمارا جو مجھے انیشل مجھے بتایا گیا ہے, اور ابھی ہم اس کو اور دیکھ رہے ہیں, ریفائن کر رہے ہیں, کہ 2.5 بلین کی مارکیٹ ہو گئی جو لسٹڈ کمپنیز پاکستان کے اندر. سو دیٹس این انفارمیشن. سو میرے لیے بھی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ 2016 سے لے کر ابھی جب ہم یہ 23-24 کے ایئر کے کانٹیکس میں اگر بات کر رہے ہیں اور 2.5 ارب روپے کی اگر آڈٹ فی کی بات کر رہے ہیں, دیٹس ویری انکریجنگ اینڈ انٹرسٹنگ. سو واٹ از دس شوئنگ؟ سو نہیں, وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہم اس کو ڈسائفر کریں گے, اس کے انالیسس کریں گے کس سیکٹر میں ہے, بیکاز اب انسٹیٹیوٹ میں ڈیٹا جو ہے نا وہ بہت اویلیبل ہے. ہر فنکشن آف دا انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈیٹا بیس تھنکنگ موجود ہے. سو 2.5 ارب روپے کی اگر مارکیٹ ہے, اینڈ دس از شوئنگ کہ جی اس کا مطلب ہے کہ پروگریشن ہوئی ہے آڈٹ پروفیشن کے اندر, اور ایون آڈیٹرس نے بھی یہ ریلائز کی ہے کہ ایک لو لیول آف فی جو ہے وہ اس وقت it's not something that is going to survive or give a sustainable practice for the audit. So جو پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج جو ریونیو کے ٹرن اوور سے ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہو گئی ہوئی ہے کمپیئر ٹو دا 0.007%. سو یہ ریئلائزیشن ہے, بٹ اسٹل دا ویوز ہیو کم دیٹ دی آڈٹ فی مارکیٹ ہیز ٹو فردر امپروو. جو انسٹیٹیوٹ کا اس کے اندر رول ہے, وی ہیو بین گیونگ منیمم فی. ہم نے اس کے اوپر ATRs بھی پاسٹ میں نکالے, پھر ہم نے اس کے اوپر ایک ریکمینڈڈ فی والا اسٹرکچر بھی کیا, کیونکہ CCP کا پوائنٹ آف ویو جو ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا, وہ اس بارے میں ڈفرینٹ ہے. تو چونکہ اس پہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ شو کاز ہوا ہے, اس میٹر کو جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ اس وقت فائٹ آؤٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ یہ میٹر انسٹیٹیوٹ کا اس وقت کمپٹیشن کمیشن کے اپیلٹ ٹریبونل کے اندر ہے, اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ ود ان جولائی جو ہے وہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے. We have put in our best arguments and best foot forward to explain our point of view, but اس کا جو ٹریبونل لیول کا ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ود ان جولائی جو ہے موسٹ پرابیبلی سم ویئر اراؤنڈ 8th of July اس کے اوپر کچھ آئے گا. موونگ آن, جو دوسرا حافظ صاحب نے ڈائریکٹرس کی فی کے حوالے سے بھی مینشن کیا ہے, آئی تھنک سرٹنلی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, اور آئی بی آنیسٹ کہ میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں سوچا ہوا تھا کہ جی ہم انسٹیٹیوٹ اس قسم کی بھی کوئی اسٹڈی جو ہے وہ کرے, بٹ چونکہ اب یہ ہائی لائٹ ہوا ہے, اور اس کا آئی کین انڈرسٹینڈ فرام ویئر حافظ صاحب از کمنگ کہ جی اگر آپ کی یو نیڈ کوالٹی پیپل آن دا آڈٹ کمیٹی آن دا بورڈ, دین آف کورس یو نیڈ ٹو ہیو a price for them as well, and it has an effect on overall
گورننس ایز ویل ایز دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا جو اوورسائٹ ہے. سو اس کو دیکھتے ہیں, اس کو ہم کس طریقے سے لے سکتے ہیں, کن سورسز سے ہم یہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ آئی ہیو ٹیکن نوٹ اینڈ اس کے اوپر ہم اپنے اسٹرکچر میں اس کو دیکھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ آڈٹ پلان اور شائنس آف دا آڈیٹرز, دیکھیں یہ ویریڈ پریکٹس جو ہے, کہیں بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا, کہیں اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوگا جو کہ شیئر ہو رہا ہے. اینڈ وی آر آل اویئر, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں بڑا اسپیسیفکلی اس کو کریں. یہ ہم سب کی ریئلائزیشن ہے کہ ہماری کمیونیکیشن, ٹو وے کمیونیکیشن جو کہ اسٹینڈرڈ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ہمیں انکریز جو ہے وہ کرنا ہے. بٹ ناؤ لیٹ می ہائی لائٹ سم میٹرس جو کہ both for the companies and of course the audit committees being part of it and the auditor, جو کہ اس وقت ڈسکشن میں ہے, ایک certain stage کے اوپر ہے, اور probably in a short period of time جن کے اوپر decision making ہو رہی ہوگی, اور اس کا impact دونوں طرف آئے گا. So first matter جو میں ہائی لائٹ کروں کہ یہ جو audit report ہوتی ہے اس کے دو پورشنز ہوتے ہیں. ایک رپورٹ آن آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتا ہے, اور دوسرا رپورٹ آن ادر لیگل اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. کامنلی جہاں زکوٰۃ کا آپ ذکر کرتے ہیں یا ان کے بزنس ان اکارڈنس ود دی آبجیکٹس کی بات ہوتی ہے, اس پورشن کی میں بات کر رہا ہوں. سو وہاں اس وقت جو ریگولیٹرس ہیں ادھر ایک یہ ویو یہ ہے, اور اس کے اوپر کامنٹس اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان لیگل ادر لیگل اینڈ ریگولیٹری میٹرس میں ایڈیشن کیا جائے اور سرٹن اسپیسیفک میٹرس کو اس کے اندر ڈالا جائے. ٹو گیو یو ٹو ایگزامپلس, اس میں ایک ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنس کا اسپیسیفک پارٹ آف دا آڈٹ رپورٹ ایڈیشنل جو ہے اس کے ڈالنے کی ایگزامپل کے طور پہ میں نے بتایا کہ بات ہو رہی ہے. وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے اسپیسیفک ڈالنے کی اس کے اندر بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کا جو تھنکنگ ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ از دس بینگ پریکٹسڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ؟ تو جو اس کا پریسیڈنس بن رہا ہے یا جو اس کو بیس بن رہا ہے اور جو کہ کورٹ ہو رہا ہے, اور وہ ہو رہا ہے کہ یہ انڈیا کے اندر وائڈ اسپریڈ فار ایئرس یہ پریکٹس موجود ہے. سو انڈیا کی اگر آپ آڈٹ رپورٹ ان کی لسٹڈ کمپنیز کے اگر آپ اکاؤنٹ جا کے دیکھیں گے اور ان کی آڈٹ رپورٹ دیکھیں گے, سو I think it used to be 14 additional matters, 14 جس میں gratuity بھی تھا اور بھی, so 14, now I think it has come to 20 additional matters. So وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس audit report کے اندر certain specific matters جو ہیں ڈالے جائیں. اچھا, اب جب auditor جو ہے اس کے اوپر اگر وہ additional matter comment کرے گا as part of its audit, تو you can well understand کہ this is going to increase the scope of the work. جب اس کا scope بڑھے گا, audit کا جو finalization ہے وہ بھی سب لیٹ سیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. From a company standpoint, time short ہوتا ہے, board meeting fix ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, auditors کو باقی چیزیں بھی کرنی ہے. And if such additional matters come, how this is going to impact the delivery of the financial statements to the public, ادھر بھی جو ہے یہ ایک کلیئر چیلنج جو ہے وہ آ سکتا ہے. اینڈ آف کورس جب ایڈیشنل ہوگا تو اس کی بھی ایڈیشنل کاسٹ ہے, وہ بھی آئے گی. پھر اس کے اندر جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آڈیٹر جو ہے نو ویئر ان دا ورلڈ کہ صرف اور صرف آڈیٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر کامنٹ کرتا ہے. دس ہیز ٹو کم فرام دا کمپنی فرسٹ. اف ایٹ آل دس کانسیپٹ ہیز ٹو کم ان, then this has to come from the company first. They have to make a statement and then the auditor will come in. And اس کو جو ہے جو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں کہ انڈیا کی اگر آپ اگزامپل لے رہے ہیں تو you can't take it partly because انڈیا یہ مینڈیٹڈ ہے کہ یہی ساری چیزوں کو آپ نے اکاؤنٹس کے اندر پہلے دینا ہے. So those will become part and parcel of the financial statements on which the auditor opinion will come, and those specific matters ادر لیگل اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے اندر یہ چیز ہوگی. سو میں جسٹ ایک توجہ دلا رہا ہوں, اپڈیٹ کر رہا ہوں. یہ ایک میٹر ہے جس پہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ریسنٹ نیئر فیوچر کے اوپر اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن ہو. اٹ کین گو بوتھ ویز.
جب کمپنیز ایکٹ 2017 ہو رہا تھا تو اس وقت جو کانٹیکس تھا اس وقت بھی یہ میٹر ریز ہوا تھا، اور کنکلوژن یہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ رپورٹ، یعنی ایک جس طرح سے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس، اگر آپ سیکشن 227 دیکھیں گے تو کمپنیز ایکٹ کا، اس کے اندر یہ کانسیپٹ اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس کا موجود ہے، جو کہ پھر SECP نے پرسکرائب کرنا تھا، لیکن یہ پرسکرائب نہیں ہوا. تو لا کے اندر یہ انیبلنگ پاور فار اے سیپریٹ انگیجمنٹ اس وقت موجود ہے، بٹ لیٹ سی ہاؤ دس ول گیٹ سیٹلڈ. دا ادر میٹر تھوڑا ٹچ اپون رانا عثمان صاحب آپ نے بھی کیا اور پینل بھی اس پہ ویو لیا، اور وہ ہے انڈیپینڈنس کا. اچھا، انڈیپینڈنس کے اوپر جو ریگولیٹرس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیر آر ایکچوئل بریچز آف دی انڈیپینڈنس. کچھ انہوں نے فرمز کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ بھی کیا ہے، اگر وہ فرمز یہاں ہیں تو شاید ان کو معلوم بھی ہو، اور اس کے بارے میں انہوں نے اس کے کامنٹس وغیرہ بھی لیے ہیں کہ جی یہ سروسز جو ہیں وہ آپ کو کوڈ آف ایتھکس میں اجازت نہیں تھی، اور یا لسٹنگ ریگولیشنز کے اندر اجازت نہیں تھی. تو ایک پوائنٹ آف ویو بن رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنس ریکوائرمنٹ ہیں کوڈ آف ایتھکس کی، جو کرنٹلی اس وقت ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر شاید ڈفرینس آف ویو ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے کہ ایڈیشنل ریسٹرکشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر لائی جائیں. اور وہ جو ایڈیشنل ریسٹرکشنز کا کانسیپٹ ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اور کنٹریز کے اندر موجود ہے. جو اسپیسیفک ایگزامپلس ہیں انہوں نے UK، ملیشیا، ان کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. تیسرا کنٹری بھی ہے، 3 جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اسپیسیفکلی جو UK کی ایگزامپل کو لے کر they have said that the non-audit service fee should be restricted to 70% of the audit fee. So this is a restriction in UK, and اس کو لے کر وہ یہاں بھی یہ پوائنٹ جو ہے سخت میٹر آف ڈسکشن ہے، اینڈ وی آر رسپونڈنگ. سو اگین پاکستان مارکیٹ ہے، اگر ایک چیز ہم انڈیا سے لانی ہے، ایک چیز ہم نے UK سے لانی ہے، سو یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس کو اکارڈنگلی رسپونڈ کیا جا رہا ہے. دیر آر ادر بہت ہی میرٹ بیسڈ اس پہ سوال ہیں کہ کیا یہ واقعی دنیا میں کوئی ایسا امپیریکل ایویڈنس موجود ہے، کوئی ایسی اسٹڈی ہے کہ یہ کرنے سے کوئی کوالٹی آف آڈٹ جو ہے اس پہ امپیکٹ آتا ہے. دونوں سائڈ پہ اس پہ بہت ساری ویوز ہیں. سو ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ کہ اس کا بھی جو کانسیکوینس ہے وہ دونوں طرف آڈٹ اینڈ دا کمپنیز بوتھ ہیو ٹو بی اویئر آف دس ڈیولپمنٹ. جو ایک اور بڑا میٹر جو کہ ڈسکشن میں آیا، اور وہ آیا سسٹینیبلٹی کے حوالے سے. سو میر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شاید ابھی اس کی جو اویئرنیس ہے وہ ابھی اس لیول کی نہیں ہے کہ شاید اس کی جو کوالٹی آف رپورٹنگ جب ہوگی تو وہ اس لیول کی ہو کہ جو کہ ایک ڈیو اور صحیح ہونی چاہیے. اچھا، اس میں ایک ویو ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میٹر ایسا نہیں ہے کہ جو آج کے آج آیا ہے. there's a long period of time when this awareness was created in many ways, but جب تک کوئی چیز مینڈیٹری نہیں ہوتی اس وقت تک اس طرح کی توجہ، یہ ہم لوگ کی ایک بیہیویئر ہے، چاہے کمپنیز ہو چاہے آڈیٹرس ہو. تو ونس اٹ گیٹس مینڈیٹڈ تو وہ آتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، اور اگین یہ ایسی چیز ہے جو کہ کامنلی نہیں پتہ ہوتی، وہ یہ کہ یہ جو مینڈیٹ آیا ہے کہ ہم نے جو سسٹینیبلٹی رپورٹنگ کمپنی نے کرنی ہے، 3 phases ہیں، یعنی 3 سال کے اندر کرنی ہے. پیریڈ جو سٹارٹ ہوگا 1 جولائی 2025 سے. سو یہ پہلے اکاؤنٹس کلوز ہوں گے 30 جون 2026، اور 2026 کی جو رپورٹنگ ہے وہ 9 months کا آپ کو اویلیبل ہے. سو جو پہلی رپورٹنگ ہے وہ 2027 مارچ اینڈ تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ٹائم، ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے. اچھا، لیکن یہ جو پہلا جو میں نے آپ کو کہا اس میں ایشورنس نہیں ہے، دیر از نو مینڈیٹ آف دا ایشورنس. تو ایک اور امپورٹنٹ آ گیا. دین جو پہلی یہ سچ رپورٹ ہے اس میں سسٹینیبلٹی کا صرف ایک پارٹ ہے، وچ از دی کلائمیٹ.
اور کلائمیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اسکوپ 1 اسکوپ 2 اسکوپ 3 پہ صرف اسکوپ 1 اینڈ اسکوپ 2 ہے, اسکوپ 3 نہیں ہے. سو ایئر 1 کے اندر بہت سارا یہ پروٹیکٹڈ جو ہے اور یہ فیز وائز ہے. اچھا جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کیونکہ اٹ از فار لسٹڈ کمپنیز, سو اس لسٹڈ کمپنیز کے اندر جو پہلا فیز ہے اس کے اندر وی ہیو سین کہ وہ کون سی کمپنیز ہیں, وہ کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ اس میں فال کر رہے ہیں. سو جو کمپنیز اس میں آ رہی ہیں بیسڈ آن آر لسٹنگ از 134. سو جو میں نے پہلے فیز میں آپ کو بتایا ہے یعنی مارچ 31 2027 تک یہ رپورٹس آ سکتی ہے. سو اس میں جو کمپنیز فال کر رہی ہیں وہ 134 کمپنیز کر رہی ہیں. اینڈ دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ بلکہ یہ میں نے پہلے خود سے اس کو نہیں دیکھا تھا, ہمارا جو سسٹینیبلٹی کی ایڈاپشن کا جو پورا پروفائل ہے وہ انٹرنیشنل سسٹینیبلٹی اسٹینڈرڈ بورڈ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو انہوں نے ہم سے یہ انفارمیشن جب لی کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں, کس نے اپروو کیا ہے, کب سے مینڈیٹڈ ہے, تو اس میں انہوں نے ہم سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن مانگی. اور وہ انفارمیشن انہوں نے یہ مانگی کہ جو آپ اپنا فرسٹ فیز کے اندر جن کمپنیز کو آپ لا رہے ہیں وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا کیا پرپس ہے. سو جو وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا جو اس کا نمبر جب ہم نے ورک آؤٹ کیا تو یو ول بی سرپرائز ٹو نوٹ دیٹ از 85%. سو 134 companies making up 85% of the market capitalization. So یہ ادھر میں نے کہا تھوڑی توجہ دلا دوں. لاسٹ پوائنٹ جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے جو auditors ہیں, and then the auditors are required for listed companies to communicate to those charged with governance, and of course ان کا interaction audit committee سے ہے. And that is in relation to the system of quality management. یہ جو system of quality management ہے اس کی communication ان کو listed companies کو بتانی ہے, اور یہ ایک نیا اسٹینڈرڈ جو کہ اب اپلیکیبل ہو چکا ہوا ہے ISQM1, اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے. سو یہ جو ISQM1 سے ریلیٹڈ جتنی بھی میٹرز ہیں وہ میں آڈیٹرز کے لیے خاص طور کے اوپر, اینڈ دین آف کورس کیونکہ اس سسٹم آف کوالٹی مینجمنٹ پہ کمیونیکیشن ہے تو آڈٹ کمیٹیز کو بھی آلسو اویئر ہونا چاہیے اس حوالے سے. سو وہاں جب آپ اس کو ڈیپ جائیں گے دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا چینج ہے آڈٹ فرمز کے لیے. ابھی اس کے بیسس کے اوپر جو کوالٹی ریویوز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ یا شاید کچھ فرمز کے دوسری دفعہ ہونے جا رہے ہوں گے. تو وہاں کافی جو ہے وہ اندر جب ڈیپ جائیں گے تو بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. تو اسپیسیفکلی اس وقت بورڈ لیول کے اوپر وی آر فوکسنگ آن ٹو ہیو آر کمیونیکیشنز کم آؤٹ فار دا آڈٹ فرمز کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے کی فیچرز, اس کی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں گائیڈنس کی ضرورت ہے ان گائیڈنس کو جو ہے ہم لے کر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل روٹ کاز انالیسس کا اس میں کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی فائنڈنگ ہو گئی آپ کے سسٹم آف کوالٹی کنٹرول میں یا کہیں کوئی آپ کا ڈیفیشنسی ہے تو ہاؤ وی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. تو یہ ایک رسک آپ کا روٹ کاز انالیسس کرنا ہوتا ہے اور وہ ایک کمپلیکیٹڈ ایکسرسائز ہے. سو وی ول بی پبلشنگ گائیڈنس آن ٹو دیٹ. اور بھی بہت ساری گائیڈنسز ہیں جس پہ ہم لا رہے ہیں. انڈیپینڈنس کے حوالے سے جو ہمارا رسپانس ہے, اینڈ پلیز آڈٹ جو پارٹنرس ہیں وہ نوٹ کریں کہ اس وقت یہ ایک لیول سے اپروو ہو گیا ہوا ہے. اس کو بھی ہم ڈرافٹ فارم میں فار پبلک کامنٹس ایشو کریں گے. رجسٹر آف نان آڈٹ سروسز ٹو پبلک انٹرسٹ کمپنیز. سو آپ کو ایک رجسٹر مینٹین کرنا ہے, وہ پارٹ آف دا ISQM1 ڈاکومنٹیشن ہوگا. جب وہ آئے پلیز اس کو ریویو کریں, اس کے اندر پوری انفارمیشن ہے. ابھی میرے خیال میں مبشر نے ذکر کیا تھا کہ جی پری اپروول آڈٹ کمیٹیز کا ہے, تو وہاں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہوگی کہ کیا انگیجمنٹ لیٹر ہے, کس فورم نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے, کس کوڈ آف ایتھکس اینڈ لسٹنگ ریگولیشن کے اندر وہ آپ کو ملا ہے. تو ایک رجسٹر ہوگا
part of your audit documentation جو ہے وہ آئے گا. یہ ابھی ڈرافٹ ایشو کریں گے تو اس کے اوپر آپ کیجیے گا. There are other common subjects جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. That is جو بہت ساری کمپنیز میں ری ویلیویشن ہوئی بھی ہوتی ہے. جو ری ویلیویشن کی رپورٹس ہیں, جب میں کیونکہ خود بھی ایک آڈیٹر ہوں, پریکٹیکلی دیکھتا ہوں, اس میں بہت ڈفرینسز ہیں, بہت اس کے اندر کوشچنز جو ہیں ہو سکتے ہیں. پورا پروفیشن, پوری کمپنیز جو ہیں اس کو یوز کر کے اور ریلائی کر رہی ہوتی ہے. بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یہ ایک بڑا ایریا ہے. سو وی آر ورکنگ آن اٹ. اس کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں آڈیٹر کو کیا چیزیں منیمم جو ہے اس میں دیکھنی ہے. لیگل کانفرمیشن ہے تو اس کے اندر کیا دیکھنی ہے. جسٹ لاسٹ 1 منٹ سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. جتنی بھی ویوز ہیں وہ آ گئے ہوئے ہیں. انسٹیٹیوٹ اس پہ ریپرزنٹیشن بھی کی ہے. اس پہ جا کر گورنمنٹ کے جو فائنانس کمیٹی آف نیشنل اسمبلی ہے وہاں بھی مل رہے ہیں, ہر جگہ مل رہے ہیں. لیکن اس وقت پریزنٹلی جو ایف بی آر ہے اس کا بہت اسٹرانگ ویو ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے مختلف میٹنگز کے اندر ایکسپریس بھی کیا ہے. تو جو ایڈمنسٹریٹو سائٹ کی ایفرٹ ہے وہ انسٹیٹیوٹ اپنی جگہ جہاں بھی اس پہ کر رہا ہے کہ اس میں کیا کیا انوملیز ہیں, کیا لیگل اس میں پوائنٹس ہیں, وہ اپنی جگہ ہینڈل کر رہے ہیں. بٹ میں آپ سے جب کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دیٹ جو سیلز ٹیکس کا آڈٹ ایز پارٹ آف یور فائنینشیل آڈٹ جو ہے وہاں اسٹل کوئی ذمہ داری تو ہے نا. یعنی آپ نے اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اس کی لائبلٹی یعنی ریسیویبل, ریفنڈیبل یا پیبل آ رہا ہوگا, اور وہ ورک آؤٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے سیلز, پرچیزز, ایڈجسٹمنٹ, بلا بلا بلا, وہ سب اس کے اندر ہے. تو یہ ایک آڈٹ ایریا تو ان اینی کیس ہے نا. سو ہم لوگ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک گائیڈنس ایشو کرنے کا ارادہ ہے کہ جی ایز پارٹ آف یور فائنینشیل آڈٹ, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ, taking into account the materiality aspects, what is it that you should have on your file. اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو پورا پروفیشن کین کم اینڈ سے کہ جی ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ کے اس کے چیز کے مطابق ہماری یہ ڈاکومنٹیشن یا یہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ہماری فائل میں موجود ہے, اینڈ دیٹ ول بیکم آر ٹیکنیکل ڈیفینس if and when we are called to explain. So we are working on that. This will also be issued in a draft form. I'm sure آپ لوگ پلیز اس کو دیکھیے گا. Audit committees کے ساتھ we have now established as part of جو ایک بڑا میکرو پروجیکٹ میں نے کہا ہے کہ لینڈسکیپ آف دا آڈٹ مارکیٹ ان پاکستان, اس میں ہم آڈٹ کمیٹیز کے ساتھ ریگولر انٹریکشن, ناٹ جسٹ دیز کائنڈ آف سیمینارس, ہم ان کے لیے کچھ اسپیسیفک کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی یہاں بات ہوئی ہے, ٹریننگ کی بات ہوئی ہے. وی ول بی کمنگ اپ with that as well. کچھ جب ہمارے پاس ای میلز وغیرہ وہ بھی ہم اس کو اسٹرکچر کر لیں گے تو پھر ہم ایک ریگولر کمیونیکیشن اور اپڈیٹس جو ہے وہ اگر کہیں آڈیٹر کے پاس وہ چیز آ رہی ہوتی ہے اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بھی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ہم لے کر ریگولرلی جاتے رہیں گے. سو ایز پارٹ آف دا ایکو سسٹم, ریگولیٹرس, companies, audit committees and the auditors, we all have to work together to have a very robust economy of Pakistan. So with that, thank you very much again, all of you who are here. جن سارے لوگ نے ارینج کیا ہے, آصف انہوں نے بہت محنت کی ہے, اس ہال کو بڑے لیٹ سٹیج پہ تھوڑا ہم نے کیا ارینج, تو بہت انہوں نے محنت کی. باقی لوگ جو موجود ہیں, نایت آپ اور باقی اسٹاف, زینب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ایکسیپٹنگ آر یہ ایم او سی کرنے کا. فرین اگین ایز یوزول, کراچی کا بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہاں بھی, اینڈ ان شاء اللہ وی ول بی گوئنگ ٹو اسلام آباد موسٹ لائکلی نیکسٹ منتھ, تاکہ اس پورے پروسیس کو کنکلوڈ کر لیں. کراچی کا جب ہم نے کنکلوڈ کیا تو وی ہیڈ اے پبلیکیشن, بیکاز یہاں کتنے لوگ آتے ہیں تو وہ ہم ہر آڈٹ کمیٹی ہر جگہ جو ہے اپنی اس کی جو پورا ٹیک اویز ہیں اس کو ایک پبلیکیشن کے فارم میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں کا بھی جو آج کی جو پروسیڈنگس ہیں انشاءاللہ وی ول بی ہیونگ اے پبلیکیشن, اور اس پبلیکیشن کو بھی ہے وہ ہم وائڈ اسپریڈ, چونکہ لاہور بیسڈ لسٹڈ کمپنیز ہیں, وہاں ان کو کمیونیکیشن کریں گے. تھینک یو سو مچ.
Thank you so much, sir. वैसे तो इतने सारे ऑडिटर्स बैठे हों और खाना लगा हो तो उसके दरमियान में मुझे ज़्यादा देर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उस्मान साहब कह रहे हैं. लेकिन मैं आई वुड रिक्वेस्ट आज टुडेज पैनलिस्ट आर esteemed past presidents, council members and regional members to please come on stage for a group photo. एक फोटो ले लें.